بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرٹ شیٹ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف پھر بعد میں بات کرتے ہیں۔ واؤ، کتنی بڑی حویلی آپ کی، اف، اور یہ لان تو بہت ہی شاندار ہے۔ روحا نے بی بی جان دادی کے ساتھ حویلی کے پائیں باغ کی سیر کرتے ہوئے خوشگوار حیرت سے کہا۔ پتر روحی اف نہیں کہتے، اچھی چیز اور اچھا اور خوبصورت منظر دیکھ کر ماشاءاللہ کہتے ہیں، اسے رب سونا خوش ہوتا ہے۔ بی بی جان نے نرمی سے سمجھایا تو وہ خجل ہو کر بولی، جی سوری بی بی جان۔ اچھا چھوڑ، یہ بتا تجھے تیری ماں نے ادھر کیسے بھیج دیا، وہ بھی اکیلی لڑکی کو؟ آپ کو میرا یہاں آنا برا لگا کیا؟ روحا نے ایک دم سے افسردہ ہو کر پوچھا۔ اور نہیں پتر، میری دھی رانی، مجھے بھلا برا کیوں لگے گا، بلکہ میں تو بہت خوش ہوں کہ تیرے آنے سے تو 6 سال کی تھی جب یہاں سے گئی، اور ماشاءاللہ 20 کی ہوگی، سب بہت پہلے سے زیادہ خوبصورت بھی۔ بی بی جان نے اس کی تھوڑی پکڑ کے اس کے چاندنی لٹاتے چہرے کے دلکش نقوش کو دیکھتے ہوئے محبت اور مسرت سے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ بی بی جان، دراصل پاپا بزنس کے سلسلے میں لندن گئے ہوئے تھے، 1 ماہ سے پہلے نہیں آئیں گے، اور مما دبئی جا رہی تھی، میرے بی ایس سی کے پیپرز ختم ہو گئے تھے، میں فارغ تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ میں چھٹیاں آپ لوگوں کے پاس گزار دوں۔ مما بڑی مشکل سے راضی ہوئی تھی، 1 ماہ سے پہلے تو کہیں نہیں جاؤں گی، بلکہ اگر یہاں میرا دل لگ گیا تو رزلٹ آؤٹ ہونے کے بعد ہی واپس جاؤں گی۔ روحا نے مسکراتے ہوئے ساری بات بتا کر آخر میں اپنی پلاننگ بھی بتائی تو بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا، میری دھی رانی، آخر کو تجھے ادھر ہی آنا ہے نا؟ کیا مطلب؟ اس نے حیرت اور معصومیت سے سوال کیا۔ روحا پتر، میری دھی رانی، انسان کی اصل پہچان اس کی بنیاد ہوتی ہے، درخت چڑھ کے بغیر زیادہ دیر ہرا بھرا نہیں رہ سکتا، ایک دن انسان کو اپنے اصل کی طرف لوٹ کے آنا پڑتا ہے۔ میں سمجھ کی پتہ بی بی جان، ابا تو یہاں آنا چاہتے تھے لیکن مما انہیں نہیں آنے دیتی، انہیں پینڈو کہتی ہیں، روحا نے ایمانداری سے مگر افسردہ لہجے میں بتایا۔ وہ جھلی ہے، نہیں جانتی کہ اسی پینڈو کی بیوی ہے، بی بی جان نے دھیرے سے ہنس کر کہا۔ بی بی جان، پاپا بچپن میں کیسے تھے؟ سنجیدہ، شوخ، شرارتی، کم گو یا باتونی؟ وہ بہت شرارتی تھا، بہت بولتا تھا، لیکن اپنے بابا جان سے ڈرتا بھی تھا، اسے گاؤں میں رہنے کا جتنا شوق تھا اتنا ہی حالات نے اسے گاؤں سے دور اور شہر سے قریب کر دیا۔ بی بی جان بات کرتے کرتے افسردہ سی ہو گئی، ان کی آواز پر آ گئی، آنکھیں پھیکی، روحا کے دل کو کچھ ہونے لگا، یہ پرنور چہرے والی پیاری اور شفیق ہستی سے بہت دل کے قریب محسوس ہو رہی تھی۔ خون کا رشتہ تو تھا ہی، لیکن ایک ماں جو اپنے بیٹے کی جدائی میں دکھی تھی، اس کی بے بسی اور تکلیف اور دکھ نے روحا جیسی حساس لڑکی کو بھی دکھی کر دیا۔ بی بی جان آپ فکر نہ کریں، دیکھے گا ایک دن پاپا ضرور واپس آئیں گے، اور ماما بھی۔ روحا نے ان کا ہاتھ تھام کر پوری امید جوشیلے لہجے میں کہا تو مسکراتے ہوئے گوئے، انشاءاللہ پتر، اللہ تیری زبان مبارک کرے۔ اچھا چل اب کچھ کھا پی لے، تو صبح سے بھوکی پیاسی گھر سے نکلی ہے۔ سلار اور امینہ زہرا کا تو کچھ پتہ نہیں کہ کتنی دیر میں واپسی آئیں، تو کب تک ان کے انتظار میں بھوکی بیٹھی رہے گی؟ نہیں بی بی جان، بہت ایکسائٹیڈ ہوں یہاں آ کر، اور اب ان سب سے ملنے کے لیے بےتاب ہوں۔ کھانا ان سب کے ساتھ ہی کھاؤں گی، ورنہ وہ لوگ کیا سوچیں گے، کتنی بے صبری لڑکی ہے، میزبان کے بغیر ہی کھانا کھا رہی ہے، مجھے شرمندگی محسوس ہوگی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو بی بی جان نے خوش ہو کر اس کی پیشانی چوم لی۔ جیتی رہو میرے حسن کی نشانی، سدا سکھی رہو۔ چل اندر، میں سلار کو فون کر کے کہتی ہوں کہ جلدی گھر آ جائے، کوئی کھانے پر اس کا انتظار کرے۔ ان کو میرا نہ بتائیے گا بی بی جان، میں ان سب کو سرپرائز دینا چاہتی ہوں۔ میں ان کا ہاتھ پکڑ کر راہداری سے گزرتے ہوئے بولی، اچھا نہیں بتاتی، بی بی جان اس کی بات پر ہنس پڑی۔ بس وہ لوگ راستے میں 10-12 منٹ میں پہنچ جائیں گے، میں شریفن سے کہتی ہوں کھانا گرم کرے اور ان کے آتے دسترخوان لگا دے، بلکہ آج میز پر لگواتی ہوں، تجھے تو زمین پر بیٹھ کر کھانے کی عادت نہیں ہوگی نا، شہر میں تو میز پر کھانا لگتا ہے۔ بی بی جان نے سلار سے فون پر بات کرنے کے بعد روحا سے کہا تو ہنس پڑی۔ سفید ٹراؤزر پر بیبی پنک کلر کی ٹی شرٹ پہنے وہ اپنے سیاہ سلکی بالوں کو اس نے کھلا چھوڑ رکھا تھا، فرنٹ سے بال کٹے ہوئے تھے جو اسے اور بھی کم عمر ظاہر کر رہے تھے، اس کی پشت پر لہراتے لمبے سیاہ بال اس کے سادہ اور معصوم حسن کو 4 چاند لگائے رکھتے تھے، اور اسے اپنے لمبے بال بہت پسند تھے، حالانکہ مما کئی بار اسے کہہ چکی تھی کہ بال کٹوا لے، باب کٹ رکھ لے، شولڈر کٹ کروا لے، مگر وہ کہتی مما عورت کا آدھا حسن اس کے لمبے گھنے خوبصورت بالوں میں ہوتا ہے، اس لیے میں کٹنگ نہیں کراؤں گی، اور مما نے تھک ہار کر کہنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ بی بی جان، زہرا نے تعلیم حاصل کی ہے کیا؟ ہاں، سالار نے اسے پڑھایا تو خوب دل لگا کے، 12 جماعتیں پاس کر لی ہے، باقی بھی پڑھ رہی ہے، تم سے 2 سال چھوٹی ہے زہرا۔ بی بی جان نے اپنی پوتی زہرا کے متعلق اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ گریٹ، پھر تو مزہ آئے گا اس سے مل کر، وہ خوش ہو کر بولی۔ اس وقت حویلی کے بڑے گیٹ پر گاڑی کے ہارن کی گونج سنائی دی۔ لے آگے تیرے تائی کے بیوی بچے، بی بی جان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ کہاں چلی؟ میں شریفن کو کہہ دوں کھانا لگا دے بھی آئی۔ اوکے، وہ ان کو اجازت دے کر خود بھاگتی ہوئی باہر آ گئی۔ جیپ رک چکی تھی، ڈرائیونگ سیٹ پر سلار حسین موجود تھا، اس کی نظر روحا پر پڑ چکی تھی، اور اس نے آنکھوں میں حیرت اور ناگواری کا تاثر ابھرا تھا، حیرت اپنے گھر میں ایک انجان لڑکی کو دیکھ کر ہوئی، اور ناگواری اس کے لباس کو دیکھ کر ہوئی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین اور جاذبہ نظر تھی، مگر سلار حسین پر اس کا پہلا تاثر کچھ اچھا نہیں پڑا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے اتر گیا، امینہ، سلار کی والدہ اور زہرا بھی جیپ سے نیچے اتر آئی، وہ دونوں سر سے پاؤں تک پلی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی، روحا اپنی خوشی اور جوش میں سلار کے غصے سے سرخ ہوتی صورت نہیں دیکھ سکی۔ ہیلو آنٹی، ہیلو زہرا،
روحا ان کی جانب بڑھتے مسکراتے ہوئے بولی، وہ حیرت سے تک رہی تھی۔ آپ کون ہیں بیٹا؟ امینہ نے نرمی سے پوچھا۔ آنٹی آپ نے مجھے پہچانا نہیں پہچانا اسی لیے پوچھا محترمہ، سلار نے سخت لہجے میں کہا۔ او ہائے سلار، میں روحا ہوں، روحا حسن احمد اور زوہا حسن کی بیٹی۔ روحا نے مسافے کے لیے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے اپنا تعارف کروایا تو سلار کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ او آئی سی، زوہا حسن کی بیٹی ایسی بے باک اور آزاد خیال ہو سکتی ہے، پہننے اوڑھنے اور ملنے ملانے کے آداب و انداز سے ناواقف، مادر پدر آزاد ماں کی ویسی بیٹی۔ مائی فٹ، سلار حسین نے بے حد ناگواریت اور غصے سے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ اللہ تینوں کی دورہ پہ عزت نے تینوں کوئی دے رہا تو تینوں عزت بچی نہیں۔ اے مسٹر، آپ کو میری موم کی انسلٹ کرنے کا کوئی حق نہیں، روحا نے غصے سے تپ کر کہا۔ اس توہین پر برو تک سلگ کرے گی، مجھے آپ کی موم کی عزت کرنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، سمجھی؟ وہ دان پیستا وہ آنکھوں سے انگارے برساتا بولا۔ سالار بیٹا بری بات، روحا ہماری مہمان ہے اور بیجی آپ کریں اس کی مہمانداری، مجھ سے کوئی توقع مت رکھیے گا کہ میں اس لڑکی کی آؤ بھگت کروں گا۔ وہ کثیر اور نفرت بھرے لہجے میں بولتا ہوا آگے بڑھا تو بی بی جان کا صدمے سے سفید پڑتا چہرہ سامنے تھا، وہ نظر چرا گیا۔ امینہ اور زہرا الگ اپنی جگہ شرمندہ سی کھڑی تھی، وہ جو بہت مار اور محبت و مسرت سے ان سب سے ملنے آئی تھی، اسے ایسا لگا کہ جیسے بھری محفل میں سے بے لباس کر دیا گیا، جیسے بیچ بازار میں اس کی عزت کی دھجیاں بکھیر دی ہوں۔ معاف کرنا بیٹی، سلار ذرا غصے کا تیز ہے، دل کا برا نہیں، کسی وجہ سے پریشان تھا، بدقسمتی سے سارا غصہ تم پر نکل گیا۔ امینہ نے اپنی شرمندگی مٹانے کو اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر بات بناتے ہوئے کہا تو وہ بھی جبرن مسکراتے ہوئے بولی، اٹس اوکے آنٹی، آپ لوگ تھک گئی ہوں گی، سفر سے آئی ہیں، پلیز ریسٹ کیجیے، آئی ایم فائن۔ ارے بیٹی ہم تو شاید شاپنگ کے لیے گئے تھے، تھکن کیسی، آؤ اندر چلو، یہاں تو بہت گرمی ہے۔ امینہ نے روحا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے نرمی سے کہا، زہرا بھی ان کے ساتھ چلتی ہوئی اندر آ گئی۔ تم سب ہاتھ منہ دھو لو، میں نے کھانا لگوا دی۔ بی بی جان آپ نے ابھی تک کھانا نہیں کھایا؟ 3:30 بج رہے ہیں، سلار نے حیران ہو کر کہا۔ پتر میں نے تو ظہر کی نماز پڑھتے کھا لیا تھا، پر تم سب تو کھاؤ گے نا؟ ہم نے تو شہر میں کھا لیا تھا، سلار نے بتایا تو روحا مزید شرمندہ ہوگی۔ جی بی بی جان، بھائی نے بہت اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھلایا ہمیں، زہرا نے خوشی سے مسکراتے ہوئے بتایا۔ روحا نے کو اس وقت اپنا آپ مس فٹ محسوس ہو رہا تھا، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، وہ جو یہاں بہت سے دن رہنے کا سوچ کر آئی تھی، اب ایک سیکنڈ بھی یہاں رکنا نہیں چاہتی تھی۔ روحا نے تم سب کے انتظار میں اب تک کھانا نہیں کھایا، بی جان نے بتایا تو سلار نے بس ایک نگاہ غلط اس کے چہرے پر ڈالی۔ امینہ اور زہرا باقاعدہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ روحا بیٹی چلو تم تو کھانا کھا لو، امینہ نے کہا۔ تھینک یو آنٹی، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں، بی بی جان نے مجھے میرا کمرہ دکھا دیا، میں سوؤں گی کچھ دیر، سی یو۔ روحا نے مسکراتے ہوئے کہا، تیری سے وہاں سے نکلتی اپنے کمرے کی جانب چلے گی۔ سلار پتر تو نے چنگا نہیں کیا اس کے ساتھ، وہ بیچاری صبح ناشتے کے بغیر عدت کے لیے روانہ ہوگی، میں نے کھانا کھلانا چاہا تو بولی وہ سب آ جائیں گے تو ان کے ساتھ ہی کھاؤں گی، اور تو نے اس معصوم کو آتے بے عزت کر دیا۔ نہ مجھے بتا وہ جیسی بھی اس میں اس بیچاری کا کیا قصور، جیسا ماحول تربیت اسے ملی ہے وہ ویسی بنتی نا، وہ تو بہت معصوم ہے، کیسی خوش تھی وہ تم سب سے ملنے کے خیال سے، پر تو نے اس کا معصوم دل ہی توڑ دیا، اب وہ بھوکی سوئے گی۔ یہ تو ہماری حویلی کی روایت نہیں، ہم تو بھوکے کو کھانا کھلا کے بھیجتے، تو نے اپنے گھر آئی مہمان کو۔ بی بی جان مجھے کیا معلوم تھا کہ بھوکی بیٹھی ہے ہمارے انتظار میں، آپ کھلا دیں اسے کھانا، ویسے بھی جب بھوک لگے گی خود ہی کچن کا رخ کر لے گی، دیکھا نہیں تھا آپ نے کتنی آزاد خیال ہے، ایسے گھوم پھر رہی تھی اس حویلی میں جیسے اس کے باپ کی ہو، وہ غصے سے بولا۔ ہاں تو اس میں غلط کیا ہے، یہ حویلی جتنی تیرے باپ کی ہے اتنی اس کے باپ کی بھی ہے، سنا تو نے، بی بی جان نے کہا تو وہ سر چٹکتا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اور روحا وہ تو وہیں دروازے کے باہر کھڑی تھی، اب تک ان کی باتیں سن رہی تھی، اور اب کمرے میں آ کر بے سود سی ہو کر بستر پر ٹھہر گئی۔ آنسو پلکوں کے بعد توڑ کر بہہ نکلے، وہ اس توہین اور بےعزتی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، بھوک اور تھکن تو پہلے اس پر حاوی تھی، روتے روتے اس کی آنکھ لگ گئی۔ نہیں تو ابا لگنا سارے گھر دا تے ایویں مال مار کے بیٹھا ہے نا، تو اوندا کوئی حق نہیں ہے۔ نور حویلی نور بی بی یعنی بی بی جان کے نام سے مشہور تھی۔ احمد علی بی بی جان کے شوہر تھے، زمیندار تھے، شہر میں ایک فلور مل اور شوگر مل بھی تھی۔ حسن اور حسین ان کے بیٹے تھے، دونوں کو انہوں نے شہر میں اعلیٰ ترین دلوائی تھی۔ حسین کی شادی خاندان میں نور بی بی کی بھانجی مینا سے کر دی گئی، حسن اپنی کلاس فیلو زوہا کو پسند کرتے تھے۔ زوہا کو کسی امیر زادے کی تلاش تھی، یونیورسٹی ٹرپ کے ساتھ زوہا ایک بار حسن کے گاؤں آئی اور ان کی عالیشان حویلی، نوکروں کی فوج، آموں کے باغات، زمینیں اور ٹھاٹ پاٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی، اور حسن سے دوستی مزید گہری کرتی چلی گئی، بلا کر حسن کو بھی زوہا سے محبت ہو گئی۔ زوہا کو حسن سے زیادہ ان کی دھن دولت میں دلچسپی تھی، دولت کی محبت نے حسن سے محبت کرنے پر مجبور کر دیا، اور مڈل کلاس گھرانے کی لڑکی ہونے کے باوجود اپنے حسن اور اداؤں سے اپنے ارادوں میں کامیاب ہوگی۔ بی بی جان اور احمد علی نے تھوڑا اعتراض کیا کہ شہر کی لڑکی گاؤں کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو سکے گی، مگر زوہا نے حسن کو یقین دلایا کہ وہ اس کی خاطر خود کو اس ماحول میں ڈھال لے گی، لہٰذا حسن نے بی بی جان اور احمد کو بھی قائل کر لیا۔ یوں ان کی شادی ہوگی۔ بمشکل 1 ماہ زوہا حویلی میں رہی، پھر اس نے حسن کو شہر سیٹل ہونے پر آمادہ کر لیا۔ احمد علی نے معاملے کو ہوا دینا مناسب نہ سمجھا اور شہر میں فلور مل اور شوگر مل کی نگرانی کا کام حسن احمد کے سپرد کر دیا۔ یہ معقول بہانہ اور جواز تھا، حسن احمد کے شہر سیٹ ہونے کا، سو وہ ہنسی خوشی شہر سیٹ ہو گئے۔ حسین احمد اور امینہ کے ہاں پہلے سلار اور پھر 8 سال بعد زہرا نے جنم لیا۔ حسن اور زوہا کے ہاں شادی کے پہلے سال احد کی پیدائش کے 4 سال بعد روحا پیدا ہوئی۔
गाँव आना जाना लगा रहता था। अहमद अली की वफ़ात के बाद ज़ोहा ने अपना और अपने बच्चों का हवेली जाने जैसे ममनू करार दे दिया। हसन अपनी बीवी की बदजुबानी से बहुत खौफ थे। इन्हें जल्दी एहसास हो गया कि ज़ोहा ने इनसे दौलतमंद बनने की गर्ज से शादी की। मोहब्बत तो वक्त ही उबाल था। अब वो पैसा हाथ लगते न जाने अपनी कौन कौन सी महरूमियों, ख्वाहिश और तमन्नाओं की तकमील कर रही थी। नित नए फैशन पार्टीज़, खुद साख्ता मसरूफियात में गुम होकर घर और बच्चों से गाफिल हो गई। आहद भी तलीम से ज़्यादा दोस्तों में मगन रहता। रोहा चूँकि हसन से ज़्यादा अटैच थी, इसलिए तलीमी मैदान में इनकी हौसला अफजाई और अपनी जहानत और मेहनत की वजह से हमेशा शानदार ग्रेड्स हासिल किए थे। हसन ने गारमेंट फैक्ट्री बना ली। इसी सिलसिले में वो लंदन भी आते जाते रहते थे। और सलार हुसैन ने ज़राअत में एमए किया था। हुसैन ने अहमद एक बार शहर हसन से मिलने के, सलार भी साथ था। इन्होंने फ्लोर मिल और शुगर मिल के हिसाब किताब चेक करने, कुछ रकम हर महीने बीबी जान को भिजवाने की बात की तो हसन के बजाय ज़ोहा ने बहुत रऊनत और करख्तगी से जवाब दिया, शुगर मिल और फ्लोर मिल पर आप लोगों को अब कोई हक नहीं है। बरसों से हसन इनकी देखभाल करें। बाबा जान ने खुद कहा था कि दोनों मिल्स हसन की है, मेहनत हसन की है, तो ज़ाहिर है मिल्स भी हसन की हुई ना। इस पर तो आप कोई बात ना कीजिए। हाँ, बात हो सकती है हवेली और गाँव वाली ज़मीनों में हसन के शेयर की। हसन का जो भी हिस्सा बनता है आप शराफत से खुद ही दे दीजिए, वरना हम कोर्ट में जाने पर मजबूर होंगे। ज़ोहा, ये क्या बकवास कर रही हो तुम? खामोश हो। हसन गुस्सीले लहजे में बोले। क्यों खामोश हूँ? हक है आपका। वो इतराई। भाभी, फ्लोर मिल और शुगर मिल को गंदम और गन्ना हम फराहम करते अपने घर का बिजनेस समझ कर। अगर ना फराहम करे तो इसके लिए हसन को कहीं और से बंदोबस्त करना पड़ेगा और मैं भी कोई और आदमी ढूंढ लूँगा। हुसैन ने संजीदगी से कहा, मगर इनका दिल भावच किस रवैये बातों ने पाश पाश कर दिया। तो हसन भी कहीं और से माल खरीद लेंगे। ज़ोहा ने बेनियारी से जवाब दिया। ज़ोहा बेगम, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया। तुम जाओ अंदर, मुझे भाई साहब से जान से बात करने दो। हसन ने खिफ़त और खजालत से चीख कर कहा तो बोली, बात तो मैंने कर ली है भाईजान से, अब तो अमल करना बाकी है। हवेली और गांव वाली ज़मीनों में आपका जो भी हिस्सा वो तो भाईजान को देना ही होगा, वरना वरना क्या। हुसैन अहमद दिल थाम कर अपनी जगह से खड़े हुए, साथ ही सलार बिन का बाजू पकड़ के उठ खड़ा हुआ। हम अदालत से रुजू करेंगे। ज़ोहा ने बेनियारी से जवाब दिया। हसन, ये मैं क्या सुन रहा, तुम्हारी बीवी हम भाइयों के बीच दरार डाल रही है। भाईजान क्या हुआ? हसन ने हुसैन अहमद को दिल मसलते देखा तो दौड़ कर करीब है। ऐसा कुछ नहीं होगा भाईजान, ये औरत तो पागल है, दौलत की दौड़ में अंधी हो गई है। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी ज़ोहा से शादी करना। हसन ने संभालते हुए कहा तो ज़ोहा चिल्लाने लगी। हाँ हाँ, सबसे बड़ी गलती हो तो छोड़ दो मुझे, दे दो तलाक, संभाले ना अपनी औलाद को खुद ही। शट अप, खामोश हो जो जाहिल औरत। हसन ने गुस्से से चीख कर कहा तो हुसैन ने मुश्किल का, हसन ना मेरे भाई। बाबा जान चले डॉक्टर के पास, चाची गंदी हैं, सलार तकरीबन रोते हुए बोला। और हसन और सलारी ने हॉस्पिटल ले गए, मगर दिल का दौरा इतना शदीद था कि वो जानबर ना हो सके। भाई की मौत ने हसन को बीवी से मुतनफ़र कर दिया और सलार को ज़ोहा ने अपने बाप की मौत का जिम्मेदार समझता था, कातिल कहता था अपने बाप की ज़िंदगी का। इसलिए वो ज़ोहा से शदीद नफरत करता था। ये नफरत गुस्सा बनकर इसके वजूद का हिस्सा बन गई। और यही नफरत थी जिसने आज रोहा पर अंडेली थी, क्योंकि वो इस औरत की बेटी थी जिसकी तलख और तौहीन में इस बातों ने इसके प्यारे बाबा जान की जान ले ली। इसे बाप की शफ़क़त से महरूम कर दिया, इसे यतीम कर दिया, खुले आसमान तले जलती धूप में ला खड़ा किया। यही वजह थी कि कम उम्र में अपनी जिम्मेदारियों का एहसास भी हो गया। इसने माँ और बहन को, दादी सबको तसल्ली दिलासा और हौसला देकर संभाला। अपना दुख और गम अपने गुस्से में समो दिया। इसके गुस्से से सभी डरते थे। एक बीबी जान की बात वो सुनता और मानता था। माँ की जवानी में बेवकी का घाव भी कभी कभी से बहुत अजियत में मुब्तला कर देता। वो इसीलिए इतना पत्थर दिल और सख्त हो गया था। रवैया तो फिर उदा भी जायज़ है, लेकिन लानती इद्दा दी बगारत औरत नूं हाले तक उन्हें घर रखा है। रात के खाने पर भी रोहा मौजूद नहीं थी। ज़ाहरा इसके कमरे में गई इसे बुलाने के लिए, मगर इसे गहरी नींद में देखकर वापस आ गई। बीबी जान को इसके खाना ना खा सकने का अफसोस होता रहा। बहुत बुरा किया तूने पुत्र, सलार अब वो भूखी रहेगी। बीबी जान ने सलार से शिकवा के न लहजे में कहा तो बेपरवाही से बोला, वो सो रही है बीबी जान, या फिर नखरे दिखा रही होगी कि कोई से मनाने बुलाने आए। ये ऐसी होती हैं बिगड़ी अमीरजादियाँ, और जिस माँ की वो बेटी है इसमें नाज रखने नहीं होंगे तो और किस में होंगे। सलार पुत्र, वो ऐसी नहीं है। बीबी जान आपकी तो पोती है ना, और बरसों बाद आई आपके घर, तो आपको तो वो अच्छी लगेगी ना। वो रखाई से बोला तो तासुब से देखती नफी में सर हिलाती रह गई। फजर की अजान हो रही थी जब रोहा की आंख खुली। पहले तो वो समझ ना सकी कि वो कहाँ है। कुछ देर यूं ही लेटी अजान सुनती रही। फिर इसे कल का पूरा दिन और हर बात, हर वाक़या, हर चेहरा याद आ गया। साथ ही सलार हुसैन का हित्ता कमेज़ रवैया भी से बहुत फिर से बेचैन कर गया। ओह, तो मैं कल शाम से अब तक सोती रही हूँ। ये सफ़र की थकन थी या कुछ और किसी ने मुझे जगाया तक नहीं। एक मेहमान लड़की इतनी बड़ी हवेली में भूखी प्यासी पड़ी, किसी को कोई परवाह नहीं है। सलार को मेरा यहाँ नागवार गुजरा, मुझे वापस चले जाना चाहिए, लेकिन वहाँ वो विकी होगा मुझे तंग करने के लिए, और मामा वो मेरी इस तरह एक दिन बाद वापस आ जाने पर 100 बातें बनाएंगी, पापा के घर वालों को और बुरा कहेंगी। वो तो पहले बीबी जान लोगों को अच्छा नहीं समझती, पता नहीं उन्होंने मुझे यहाँ भेज कैसे दिया। मैं तो पापा को बीबी जान के पास वापस लाना चाहती हूँ। अगर मैं खुद ही डर कर हिम्मत हार कर वापस चलेगी तो ऐसा कैसे मुमकिन हो सकेगा। और बीबी जान को मेरे यहाँ आने से पापा से मिलने की उम्मीद बन गई और उम्मीद टूट जाएगी। नहीं नहीं, मैं बीबी जान की उम्मीद टूटने नहीं दूंगी। सलार हुसैन की कड़वी कसेली बातें मुझे बीबी जान की खातिर सुनना और सहना होगी। रूहा ने लेटे लेटे अपने दिल में सोचा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अजान की आवाज़ इसने इस वक्त बहुत अरसे बाद सुनी थी और इसे बहुत अच्छा लग रहा था।
شاید اتنی صبح وہ پہلے کبھی جاگی نہیں تھی. گھر میں نماز روزے کا رواج یا عادت و اہتمام ہی نہیں دیکھا تھا اس نے. ہاں پاپا عید بقرہ عید پر نماز پڑھنے عید کا چلے جاتے, گویا سارے سال کی قضا نمازوں کی ادائیگی کرائے ہوں. ماما کی صبح تو دن کے 12 بجے ہوتی, پاپا 9 بجے تک بیدار ہوتے, تیار ہو کر ناشتہ کرتے, مل یا فیکٹری چلے جاتے. احد اکثر کالج سے چھٹیاں کیا کرتا ہے, لیٹ جاتا تھا, پاپا اسے ڈانٹتے رہتے, تبھی جیسے تیسے اس نے بی ایس سی کر لیا تھا اور کمپیوٹر دوستوں میں سارا وقت مصروف رہتا. روحان نے بستر چھوڑ دیا. واش روم ساتھ ہی تھا اور گاؤں تھا, مگر حویلی اندر سے ہر سہولت سے آراستہ تھی. واش روم بھی جدید طرز کے بنے ہوئے تھے. اس نے اپنے سوٹ کیس میں سے اپنا ایک جینس شرٹ کا ڈریس نکالا اور واش روم میں گھس گئی. نہا کر تیار ہوئی تو اسے بھوک کا بہت شدت سے احساس ہوا. اس نے اپنی رسٹ واچ اٹھا کر دیکھا, صبح کے 5:15 بج رہے تھے اور ناشتے میں یقیناً بہت دیر تھی. ابھی اچانک اسے یاد ہے کہ اس کے شولڈر بیگ میں چپس اور جوس کا ڈبہ موجود ہے. اس نے تیزی سے لپک کر سائڈ ٹیبل پر سے اپنا شولڈر بیگ اٹھایا, زپ کھولی تو جوس کا پیک, چپس اور بسکٹ کا پیکٹ جو آدھا تھا موجود تھا. تھینک گاڈ, کچھ تو سہارا ہوگا. روحان نے پیکٹ کھولتے ہوئے تو شکر سے کہا. بسکٹ چپس کھانے اور جوس پینے کے بعد اس کی طبیعت میں تازگی آ گئی. وہ اپنے بال ہیئر بینڈ میں مکید کر کے کمرے سے باہر نکل آئی. بی بی جان کے کمرے کی لائٹ جلتی دیکھی تو آہستہ سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوگی. بی بی جان مسلے پر بیٹھی تسبیح پڑھی تھی. روحا پر نظر پڑی تو دھیرے سے مسکراتی. سلام بی بی جان. روحا نے آہستہ سے سلام کیا تو انہوں نے سر ہلا کر جواب دیا اور ہاتھ کے اشارے سے اپنے پاس بلایا. وہ ان کے پاس آ کر گھٹنوں کے بل نیچے بچھی دری پر بیٹھ گئی. بی بی جان نے اس پر کچھ پڑھ کر پھونک دیا اور اس کی روشن پیشانی چوم کر بولی, وعلیکم السلام, جیتی رہ سدا سکھی رہ, اٹھ کے میری شہزادی. جی, وہ مسکرا دی. خوب نیند پوری کی تو نے, اور ماشاء اللہ نہا دھو کے تیار بھی ہوگی اتنے سویرے. اچھا کیا, صبح اٹھنا بہت اچھا ہوتا ہے. بی بی جان آپ ہر روز اتنی جلدی جاگتی ہیں؟ ہاں میری سونی, یہ بتا ناشتے میں کیا کھائے گی؟ تو کل سے بھوکی ہے, رات بھی سوئی ہوئی تھی, کھانا نہیں کھایا. معاف کرنا پتر, سلار غصے کا تیز ہے, اس کی وجہ سے. چھوڑیں بی بی جان, صبح صبح میں ان کا ذکر نہیں کرنا اور سننا چاہتی. وہ ان کی بات کاٹ کر تیزی سے بولی, ناراض ہے؟ نہیں بی بی جان, ہر انسان کو اپنی سوچ, فطرت, عادت اور مزاج کے مطابق کچھ بھی کہنے اور کرنے کا حق حاصل ہے, اچھا یا برا کچھ بھی. وہ جیسے ہی ان کا مزاج ہے, میرا ان سے کیا لینا دینا. ان کے اور میرے گھر کے ماحول میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ سنجیدگی سے بولی. اسی وقت سلار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی. ماحول کا فرق ہے محترمہ, لیکن مذہب تو ایک ہی ہے نا, اس کی تعلیم تو ایک ہی ہے. جی ہاں, اور اسی مذہب نے گھر آئے مہمان کی عزت و تکریم کرنے کی تعلیم بھی دی ہے مسٹر سلار حسین. یہ بات شاید آپ بھول رہے ہیں, یا شاید آپ کے ماحول نے آپ کو ایک مہمان لڑکی کی عزت کرنا نہیں سکھائی. روحان نے جرأت کر کے اس کے روبرو ہو کر کہا, شٹ اپ. وہ چلایا. بی بی جان کا دل لرز اٹھا. کیوں, سچ کڑوا لگا نا؟ کول آف فیتھ میں تضاد رکھنے والے دوسروں کو مذہب کی تعلیم دیتے ہوئے احمق اور منافق لگتے ہیں تم. سلار کو کبھی کسی نے آگے سے جواب دے کر اس طرح لاجواب نہیں کیا تھا. ہمارے غصے کے کچھ بول ہی نہ سکا. اس کی آنکھیں آگ پر ساری تھی. روحا اس کی بے بسی پر مسکراتی. یہ تم صبح سویرے کیا بحث لے کر بیٹھ گئے ہو؟ روحا چل میری دھی, میں تجھے کچھ کھلاتی ہوں. بی بی جان نے گھبرا کر اٹھتے ہوئے کہا. بی بی جان مجھے نہیں, انہیں کچھ کھلائیں جو ہر وقت غصہ اور گرمی کھاتے رہتے ہیں. مجھ میں بھوک برداشت کرنے کی سکت ہے. روحا نے سنجیدہ لہجے میں کہا, سلار کو تنزیہ نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی. بی بی جان یہ کیوں آئی ہے یہاں رہنے؟ یہاں سے چلتا کرے. سلار نے غصے سے مٹھیاں بھیجتے ہوئے ان سے کہا, جھلنا نہ بن, یہ اس کے دادا دادی باپ تایا کا گھر ہے. اسے یہاں آنے کے واسطے کسی وجہ کی ضرورت نہیں ہے. اتنے برسوں بعد تو آئی ہے وہ یہاں. میں کیسے اسے کہہ دوں کہ واپس چلی جائے؟ اور ایک بلشت بھر کی لڑکی سے گھبرا گیا. وہ شہری لڑکی ہے, معصوم ہے, پر حق سچ بولنے کا حوصلہ رکھتی ہے. تیرا غصہ بھی اسے صحیح بات کہنے سے باز نہیں رکھ سکا. دیکھ لوں گا کیسے میرے سامنے زبان چلاتی. یہ شہر نہیں ہے, یہاں سے یہیں کے طریقوں کے مطابق رہنا ہوگا. وہ دانت پیستے ہوئے بولا. نہیں تو اودا ابا لگنا کہ تو اودا گارجین لگنا کہ ایویں اودے سر تے چڑھی جا رہے. تینوں نہیں پسند تو ایک سائڈ تے ہو جا. سلار پتر بس بہت ہو گیا, خبردار جو تنے اس معصوم کو کچھ بولا ہو. بی بی جان نے تنبیہی انداز میں کہا. مائی فٹ. وہ غصے سے پاؤں پٹکتا وہاں سے چلا گیا. جا کے دماغ بھی پٹک کسی پاسے جا کے. ڈائننگ ہال میں سب موجود تھے. سلار بھی آ گیا. روحا کو دیکھ کر اس کی پیشانی شکن آلود ہوگی. 6 فٹ کا کسرتی بدن, سفید رنگت اور دلکش نقوش والا کلین شیپ چہرہ لیے آسمانی رنگ کے کرتے شلوار میں بہت وجیح لگ رہا تھا. اتنی چارمنگ پرسنالٹی پر اتنا غصہ. توبہ, یہ تو ہر وقت انگارے چباتے رہتے ہیں, یہ شاید مرچیں. روحا نے اس کا بغور جائزہ لے کر دل میں کہا. بھایا کا جائزہ لے لیا تو ناشتہ شروع کرو. زہرا نے اس کی آنکھوں کی چوڑی پکڑتے ہوئے شوخی سے مسکرا کر کہا. سلار نے زہرا کی بات سن لی اور مزید غصہ اس کی آنکھوں میں آ سمایا. روحا کو وہ ذات خیال اور لڑکوں سے دوستی کرنے والی بے باک لڑکی سمجھتا تھا. واہ بی بی جان, آپ نے تو بہت زبردست اہتمام کر ڈالا ناشتے کا. روحا نے مسکراتے ہوئے پراٹھا اپنی پلیٹ میں رکھتے ہوئے کہا. تو پیٹ بھر کے کھا, کل سے کچھ نہیں کھایا تو نے. بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو امینا نے بھی مسکراتے ہوئے بتایا. یہ دیسی گھی کے پراٹھے میں نے اپنی بیٹی کے لیے خود پکائے. تھینک یو آنٹی, یو آر سو نائس. امینا بہت اچھی ہیں. روحا نے نوالا توڑتے ہوئے خوشی سے کہا تو سلار تپ کر بولا. اتنی انگریزی آتی ہے بیجی کو, گریٹ. وہ مسکرائی. روحا تم تو ڈبل روٹی انڈے کا ناشتہ ہی کرتی ہوگی نا. زہرا نے کہا. نہیں, میں پراٹھا بھی اکثر شوق سے بنوا کے کھاتی ہوں. تم ڈائٹنگ نہیں کرتی؟ زہرا اس کے سلم سمارٹ جسم کو حیرت سے دیکھ کر پوچھ رہی تھی. نہیں, ہاں کل سارا دن ڈائٹنگ کیا پہلی بار. روحا نے سلار کو دیکھتے ہوئے کچھ جتانے والے انداز میں کہا. جواب دیا, مگر وہ جان بوجھ کر انجان بنانا اور بڑے مصروف انداز میں ناشتہ کرتا ہے, جبکہ وہ دونوں ماں بیٹی شرمندہ سی ہوگی. سلار پتر, آج روحا کو بھی اپنے ساتھ لے جانا. لو دونوں جو ایک کو ہی واپس آئے گا پھر.
बी बी जान ने सलार से कहा तो इस पर एक तिरछी निगाह डालकर इनसे पूछने लगा, क्यों, ये मेरे साथ जाकर क्या करेंगी? हल चलाएगी और क्या करेगी? बीबी जान ने बुरा मनाते हुए कहा। जाहिर अपनी ज़मीनें देख लेगी, इसे अपने खेत और आमों के बागात दिखाना। बीबी जान, ये किसी दूसरे सियारी से आई है क्या? इन्होंने कभी खेत खलियान और बागात नहीं देखे क्या? रहने दे बीबी जान, मैं खुद चली जाऊंगी, आप इन्हें क्यों जहमत दे रही हैं? रोहा ने मुस्कुराते हुए कहा। सलारी से कुछ सख्त जवाब देना चाहता था, मगर बीबी जान की वजह से खामोश कुर्सी खिसका कर वहाँ से उठकर चला गया। तू खा दिए, इसकी किसी बात का बुरा ना मनाना, ये ज़रा अथरा है, गुस्से वाला और ज़िद्दी भी, पर दिल का बादशाह। बहुत सोना है मेरा सलार पुत्र, अल्लाह से हयाती दे, खुशियाँ दिखाए। बीबी जान ने मुस्कुराते हुए रोहा के सामने इसकी सफाई पेश करते हुए कहा तो इन तीनों ने आमीन कहा। सलार हुसैन के डेरे पर गांव के किसान काश्तकार जमा थे। साईं, सूरजमुखी की फसल तैयार है, हुक्म हो तो कटाई शुरू कर दे। काश्तकार ने सलार से सलाह मांगी। देखो बख्शू, अगर फसल मुकम्मल पक गई है तब कटाई करना, पहले मत करना, और फूलों को काट कर ढेर की शक्ल में मत रख देना। वो 2-3 दिन धूप लगवाकर कंबाइन हार्वेस्टर सूरजमुखी के थ्रेशर से गहरा गहाई करना, समझे? जी साईं, समझ गया, बड़ी मेहरबानी साईं, अल्लाह आपको खुश रखे। काश्तकार बख्शू ने हाथ जोड़कर कहा। वाह, ये तो माहिर ज़रात है, रोहा ने मुतासिर होकर कहा। चले बीबी, साईं ने आपको देख ले तो नाराज़ हो जाएंगे। शगन माई बोली। क्यों? रोहा ने इसके झुर्रियों से भरे चेहरे को देखा। वो जी सब इधर ही देख रहे हैं बार बार। मर्द शहर के हो या गांव के, लड़की और औरत के मामले में सब एक जैसे जाहिल और नज़रबाज होते हैं। चीप मेंटालिटी, रोहा ने तल्खी से कहा और आगे बढ़ गई। तब तक सलार की नज़र इस पर पड़ चुकी थी। वो काश्तकारों को फारिग करके इसके पीछे चला और सख्त लहजे में सवाल किया। किससे पूछकर हवेली से बाहर कदम रखा तुमने? क्यों, आपसे मतलब? वो भी अकड़ कर बोली। ये तुम्हारा शहर नहीं है कि तुम्हारा जब और जहाँ दिल चाहा मुँह उठा के चल पड़ी। ये गाँव है, यहाँ यहाँ के इंसान नहीं बसते। रोहा इसकी बात काट कर बोली। यहाँ के इंसानों के 4 हाथ 6 टांगे 10 आंखें, कौन सी अनोखी मखलूक बसती है यहाँ? सादा मगर चलाक लोग। गए वो ज़माने जब अपने गांव के लोगों के सीधे साधे भोले भाले कहा करते थे। शट अप एंड गेट आउट फ्रॉम हियर, वो गुस्से से बोला। ओके, आई एम गोइंग बैक। मेरे इस गांव में आने से आपकी शान में फ़र्क पड़ रहा है तो मैं माजरत चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़। रोहा ने एकदम से कुछ सोचकर स्पार्ट लहजे में कार से हैरान छोड़कर वापसी के लिए कदम बढ़ा दिया। शाम को हवेली पहुंचा तो इसे गैर मामूली सन्नाटा सा महसूस हुआ। ना बीबी जान सहन के तख्त पर विराजमान थी, ना बेजी इसके इंतजार में शरबत लिए मौजूद थी, ना जहरा मोती के गजरे पर रोती हुई दिखाई दे थी। बेजी, जहरा, इसने सहन में बिछी हुई चारपाई पर बैठते हुए आवाज़ दी। जहरा अंदर से निकल आई। सलाम भाया। वालेकुम अस्सलाम। कह रहा है हवेली में इतनी खामोशी की छाई हुई है, कहाँ है सब लोग? इसने मेज़ पर रखे शरबत को उठाया। सब इधर ही हैं भाया, लेकिन क्या? सलार ने इसकी परेशान सूरत को बगौर देखा। रोहा यहाँ नहीं है। क्या मतलब? वो शरबत पीते हुए रुककर इसकी शक्ल देखने लगा। वो वापस चली गई। अच्छा, कब? सलार ने हैरान होकर पूछा। घंटा पहले चुपके से निकल गई, क्योंकि जब आपने इन्हें डांट कर भेजा तो बीबी जान और बेजी ने इन्हें रोक लिया था। अब वो नमाज पढ़ी तो वो चली गई। ज़हरा ने तफसील बताई। अहमक लड़की, इस वक्त यहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है जो वो निकल गई है? रात के 11 बजे ट्रेन आएगी, वो भी शहर पहुँच कर। साथ किसे ले गई है? वो गुस्से से बोला। वो अकेली आई थी, अकेली वापस चलेगी। बीबी जान ने सेन में कदम रखते हुए कहा तो वो झटके से उठ खड़ा हुआ। क्या? मेरे खुद आया, मुझे अंदाज़ा नहीं था वो सचमुच गाँव से वापस चली जाएगी। तू तो खुश हो जा, चली गई वो वापस। क्या सोचती होगी बेचारी के एक दिन भी टिकने न दिया इसके तायाजाद ने से इसकी दादा की हवेली में। क्या इज्जत रहेगी हमारी इसकी नज़र में? बोल, इसे यूँ बेइज्जत करके तेरी और इस हवेली की इज्जत में कौन से 4 चांद लगे हैं? वो तो फासले मिटाने आई थी, हसन को दोबारा यहाँ लाने की उम्मीद लाई थी, पर तूने तूने तो इस मासूम का दिल ही तोड़ दिया। रोती रही थी घंटों वो यहाँ आके। क्या कहा तूने इसे कि वापस चली जा? बीबी जान ने भीगती लरसती आवाज़ में नाराज़ लहजे में कहा तो वो होन फेंच कर रह गया। पुत्र जा देख, वो पैदल निकली, ज़्यादा दूर नहीं गई होगी। जा मेरा पुत्र इसे ढूंढ के ले। देख मौसम भी ख़राब हो रहा है, बारिश बरसने वाली। वो लड़की ज़्यादा अकेली कैसे जाएगी शहर? इसे तो यहाँ के रास्तों का भी नहीं पता। वो तो ड्राइवर ही से ले आया था। बेजी ने इसका बाजू पकड़कर फिक्रमंदी से कहा। हाँ पुत्र, जा इसे ढूंढ के ले आ। वो मेहमान थी, हमारी जिम्मेदारी थी, खून है वो हमारा। अगर इसे कुछ हो गया, वो अपने घर खैरियत से ना पहुँच सकी तो हम इसके माँ बाप को क्या मुँह दिखाएंगे? क्या जवाब देंगे हम हसन और जोहा को कि कहाँ गई इनकी धी? बीबी जान ने रोते हुए कहा। भाया, वो तो इतनी मासूम और प्यारी सी, आप ले आए ना इन्हें ढूंढ के। जहर ने भी हिम्मत करके कहा। ठीक है, जाता हूँ, आप दुआ करें बीबी जान को बेवकूफ़ लड़की मुझे मिल जाए। हाँ, तेरे को बिस्त तो होंदी रहे तो इत्थे रही जावे ना। इसे बेवकूफ़ ना कह, ये तेरी बेवकूफ़ी और बदतमीज़ी है जिसकी वजह से वापस चलेगी। चल जा और इसको साथ लेकर आना, वरना मैं तुझे कभी माफ़ नहीं करूँगी। सलार हुसैन। बीबी जान ने इसे देखते हुए गुस्से से धमकियाँ में इस लहजे में कहा तो परेशान सा जीप में सवार हुआ इसकी तलाश में निकल गया। हवा एकदम ही तेज़ हो गई थी, मौसम खुशगवार हो गया। काले बादलों की टोलियाँ आसमान पर घूमती फिर रही थी। करीब था कि बारिश हो जाती। सलार बहुत बेचैनी के हाल में जीप ड्राइव करता चारों तरफ रोहा की तलाश में निगाह दौड़ाता जा रहा था कि बस शहर जाने वाली सड़क पर जाती दिखाई दी। शोल्डर बैग कंधे पर लटकाए सूटकेस इसकी डोरी से घसीटती हुई वो तेज़ तेज़ कदम उठा रही थी। शायद इसे भी मौसम की भरमी का अंदाज़ा होकर वो बारिश से पहले से इलाके से निकल जाना चाहती थी। नीली जीन्स की पैंट पर लेमन कलर की हल्की सी कढ़ाई वाला कुर्ता पहने, पाँव में जोगर पहने और मगन सी जा रही थी।
جب سلار نے اپنی جیپ اس کے قریب لا کر روک دی، اس نے گھبرا کر جیپ کی طرف دیکھا۔ سلار کو دیکھ کر حیرت زدہ رہ کے پل بھر کر رکی، پھر سر جھٹک کر پھر سے چل پڑی اور ریلی سے جیپ سے اتر کر اس کے پاس آ کر بولا، چلو۔ وہ خاموشی سے آگے چلتی رہی تو وہ چڑ کر بولا، میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ چلو۔ چل رہی ہوں، اب اور کیسے چلوں؟ وہ اس کی جانب دیکھ کر چڑ کر بولی۔ سلار نے دیکھا اس کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی، گویا بی بی جان صحیح کہہ رہی تھی کہ وہ روتی رہی تھی، اس کی وجہ سے وہ نادم سا ہو گیا۔ میرے ساتھ چلو، وہ اس کے سامنے آ کر اس کا راستہ روکتے ہوئے بولا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ کے ساتھ چلنے کا، وہ بھی رکھائی سے بولی۔ بی بی جان کا حکم ہے کہ میں تمہیں واپس لے کر آؤں۔ او، تو آپ مجھے ان کے کہنے اور ڈانٹنے پر لینے ہیں؟ خود آپ کو تو اپنے رویے کی بدصورتی کا احساس نہیں ہوا ہوگا، ہے نا؟ میں تم سے کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا، تمہارا اس طرح جانا ٹھیک نہیں، میں تمہاری سیٹ بک کروا دوں گا، پھر چلی جانا، تم عزت ہو ہمارے خاندان کی۔ سلار نے سنجیدگی سے کہا، جانتی ہوں کتنا خیال ہے آپ کو میری عزت کا، پلیز میرا راستہ چھوڑے، مجھے واپس جانا ہے۔ یہی چاہتے تھے نا آپ کہ اب تو میں جا رہی ہوں، اور اب اور کیا چاہتے ہیں آپ؟ وہ غصے سے سپاٹ لہجے میں بولی، بہت خیال ہے تمہیں میری چاہ کا۔ سلار نے اس کی سی آنکھوں میں دیکھا تو سر پٹا کے، جو میں چاہوں گا کہوں گا وہی کرو گی؟ ہاں، کیا چاہتے ہیں آپ؟ فی الحال یہ کہ تم میرے ساتھ واپس چلو، بیٹھو گاڑی میں، ورنہ یہ کام میں خود بھی کر سکتا ہوں، ادھر دو سامان۔ نہیں، سلار نے آگے بڑھ کے اس کا سوٹ کیس پکڑنا چاہا، وہ ایک دم پیچھے ہٹی۔ او ہو، اکیلی لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے کی کوشش ہو رہی ہے؟ اسی وقت ایک کار آ کر رکی تھی اور اس میں سے دو آوارہ قسم کے لڑکے باہر نکلے۔ ایک نے سلار کو روحا کے قریب دیکھ کر کہا تو جہاں روحا کا دل خوف زدہ ہو کر دھڑکنے لگا، وہیں سلار کا خون کھولنے لگا۔ وہ دونوں لڑکے گاؤں کے نیچے شہر سے آ رہے تھے اور جس قدر کمین کی ان کے انداز سے چھلک رہی تھی، سلار کو روحا کی موجودگی میں مزید طاقت دلا رہی تھی۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا؟ سلار نے مڑ کر ان دونوں کی جانب آ کر کہا۔ ہاں بھئی ہیرو، کون ہے یہ حور پری؟ کیا چکر میں نہیں آ رہی؟ اسی گاؤں کے لگتے ہو، کوئی ٹھکانہ تو ہوگا یہاں تمہارا؟ کیوں نہ اسے وہاں لے چلیں؟ یہ ایک ہے اور ہم تین، ننھی سے چڑیا کو قابو کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ کیوں، موسم بھی سہانا ہے، خوب انجوائے کریں گے مل کے، کیا خیال ہے؟ دوسرے لڑکے نے روحا کو شیطانی نظر سے دیکھتے ہوئے کمینگی سے کہا تو روحا کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی، دل بند ہونے کو ہو گیا۔ بہت اچھا خیال ہے، آؤ پہلے تم دونوں انجوائے کر لو، میرے تو گھر کی بات ہے، آؤ بغیر تو کمینوں۔ سلار نے یہ کہتے ہوئے ان دونوں لڑکوں کے منہ پر باری باری زوردار مکے رسید کر دیے۔ وہ اس رد عمل کے لیے تیار نہ تھے، لڑکھڑا کے دودھ جا گرے۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہ بکواس کرنے کی؟ اپنا جیسا آوارہ سمجھا تھا تم نے مجھے، اور میرے علاقے میں اپنے گھٹیا وجود لے کر داخل کیسے ہوئے تم شیطان؟ تمہارا وہ حشر کروں گا میں کہ بھول جاؤ گے ساری آوارگی۔ سلاری نے بری طرح مکوں گھوسوں لاتوں سے مارا تھا، روحا خوف زدہ سی رونے والی ہوگی۔ اچانک ایک لڑکے نے اپنی پینٹ کی جیب سے پستول نکالی اور روحا چیخ اٹھی، سلار چھوڑ دیں، پلیز چھوڑ دیں، مت مارے، انہیں جانے دیں۔ مگر سلار پر تو جیسے خون سوار تھا، روحا اس کی حویلی کی اس خاندان کی عزت تھی، یعنی اس کی عزت تھی، وہ کیسے برداشت کر لیتا کوئی اس کی جانب بری نظر سے دیکھے؟ چل بھاگ ٹونی، نکل یہاں سے، لڑکے نے پٹتے ہوئے دوسرے ساتھی کا نام لے کر ہانپتے ہوئے کہا۔ وہ پستول سے سلار کا نشانہ لینے کی کوشش کر رہا تھا، سلار نے جھپٹ کر اس سے پستول چھین لیا اور اس کے بازو اس پوری طرح مروڑا کہ اس کی چیخیں نکل گئی۔ مت مارے، بس کرے، رک جاؤ وحشی، روحا روتے ہوئے چلائی۔ دفعہ ہو جاؤ، اگر دوبارہ تم دونوں مجھے اس علاقے میں اس کے آس پاس بھی نظر آئے تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے، سنا تم نے؟ سلار غصے میں بھرا ہوا چلا رہا تھا۔ جی چل سر میں، تم مروائے گا، اٹھ بھاگ۔ ٹونی نے زخمی کو اٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں زخموں سے چور بڑی مشکل سے گاڑی میں بیٹھے، گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے واپس پلٹ گئے۔ سلار نے اپنے کپڑے جھاڑ کر آسمان کی طرف دیکھا جو میंہ برسا رہا تھا، اور پھر روحا پر نگاہ پڑی جو خوف سے رو رہی تھی۔ دیکھ لیا گھر سے اکیلے نکلنے کا نتیجہ؟ سلار نے اس کے قریب آ کر کہا۔ اندھے سے ارتسان کر رہا کہ اپنی زبان دا نہیں خیال، جوان خوبصورت اکیلی لڑکی، ویران سنسان راستہ، خراب موسم، سبھی کچھ ان کے حق میں تھا، مگر میں نہ آتا تمہارے پیچھے تو جانتی ہو کیا ہو جاتا؟ وہ بولی کچھ نہیں، بس روتے روتے اس کے کشادہ سینے میں چہرہ چھپا کر بلکنے لگی۔ روحا، سلار اس کی بے اختیار حرکت پر سٹ پٹا گیا۔ اب رو کیوں رہی ہو؟ تم تو مجھے روک رہی تھی نا کہ مت مارے انہیں، وحشی ہوں نا میں تو، اور اگر وہ مجھے مار جاتے تو ٹھیک تھا، ہے نا؟ وہ غصے کو قابو کرنے کی کوشش میں بھی اس کو سنا تھا۔ اس پتھر کو روحا نے ہلا کے رکھ دیا۔ اللہ نہ کرے، روحا نے روتے ہوئے ایک دم سے اس سے الگ ہو کے اس کا وجیح چہرہ دیکھا، وہ دونوں بارش میں بھیگ رہے تھے۔ آپ کبھی کچھ اچھا نہیں بول سکتے، ہمیشہ دل ہی دکھاتے۔ ہاں تو کیا غلط کہا میں نے؟ بولو۔ وہ اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جانے کہ اس کے دل میں بے چینی و بے قراری سرایت کر گئی تھی۔ تو کام تو گیا۔ آپ کب غلط کہتے ہیں؟ آپ تو ہمیشہ صحیح کہتے ہیں، غلط تو میں تھی جو آپ لوگوں کو اپنا سمجھ کر یہاں چلی آئی۔ مجھے اگر پتا ہوتا کہ یہاں آپ جیسا چنگیز خان ہٹلر موجود ہے تو میں کبھی بھی یہاں نہ آتی۔ وہ روتے ہوئے بولتی سے بہت کچھ بتا اور سمجھا رہی تھی۔ واٹ؟ میں چنگیز خان ہوں، ہٹلر ہوں؟ ہاں، دیٹس ناٹ فیئر بیبی، وہ نرمی سے بولتا اسے حیران کر گیا۔ مما پاپا اگر دیکھ لیں گے ان کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے یہاں تو صدمے سے بے ہوش ہی ہو جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے بولی، اس کا سوٹ کیس اٹھا کر گاڑی میں رکھنے لگا۔ تم اپنی ماں جیسی ہو نا؟ جی نہیں، آپ کون سا اپنے بابا جانی جیسے، وہ تو بہت لونگ کیئرنگ اور پولائٹ تھے، اور آپ؟ بولو، رک کیوں گئی؟ وہ پتھریلے لہجے میں بولا۔ آپ بہت بد لحاظ، بے حس اور بدتمیز ہے، روحا نے ہمت کر کے کہہ دیا۔ شٹ اپ، بہت دیر سے تمہاری بکواس برداشت کر رہا ہوں، وہ غصے سے بولا تو سہم کر بولی۔ دیکھا، آپ نے فوراً میری بات کو سچ ثابت کر دیا۔
اچانک بجلی بہت زور سے کڑکی تھی اور روحا چیخ مار کر ڈر کے درخت کے نیچے ہو گئی. اس کے چہرے پر خوف کے آثار دیکھ کر سلار کی نگاہوں کے سامنے ماضی کی کتاب کا ایک ورق کھل گیا. روحا 8 سال کی تھی. سلار اپنے بابا جانی کے ساتھ شہر ان کے گھر آیا ہوا تھا. موسم اچانک ہی خراب ہو گیا. بجلی کڑکنے لگی تو روحا روتی ہوئی سلار کے پاس آئی. سلار بھائی مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ بجلی میرے اوپر گر کے مجھے جلا دے گی نا. 8 سالہ روحا نے روتے ہوئے کہا. نہیں روحا, تم سے کس نے کہا؟ وہ اس کو چپ کراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. وہ زبیدہ کہتی کہ بجلی گر جاتی ہے اور انسان چل کر کوئلہ بن جاتا ہے. اس نے اپنی میڈ کا نام لیتے ہوئے بتایا. زوہا نے اسے اور راحت کو میڈ آیا کے حوالے کر دیا تھا. اپنی ذمہ داریوں سے غافل ہوئی تھی. ایسے جھوٹ بولتی ہے, ڈراتی ہے تمہیں. چپ ہو جاؤ, میں ہوں نا, کچھ نہیں ہوگا تمہیں. سلار نے اسے سمجھا. آپ میرا ہاتھ پکڑے رہے سلار بھائی, جب تک ماما نہیں آئے. آپ مجھے چھوڑ کے تو نہیں جائیں گے نا؟ نہیں, میں تمہارے پاس ہوں, تم رو نہیں. سلار نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام کے اس کے آنسو پہنچتے ہوئے کہا تھا. اور مطمئن ہو کر رونا بھول کے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگی. مائی گاڈ زوہا بیگم, تم تو اپنی سگی اولاد کی نہ بن سکی, ہماری کیا بنتی؟ کمسن بچوں کو نوکروں کے آسرے پر چھوڑ کے کیسے مطمئن رہتی تھی؟ سلار نے دل میں کہا. ڈری سے امیر روحا کے قریب آ کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھا تو بری طرح چونک گئی. ابھی تک ڈرتی ہو؟ جی. وہ ناسمجھی کے عالم میں اس کی صورت تکنے لگی. آؤ گاڑی میں بیٹھو. شاباش. اسے شانوں سے تھام کر جیپ تک لایا. فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر اسے بٹھانے کے بعد خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا اور ٹیشو پیپر کے ڈبے میں سے ٹیشو نکال کے اس کی طرف بڑھا دیا. روحا نے ٹیشو پیپر لے کر اپنا چہرہ صاف کیا. انسان کو صرف اللہ تعالیٰ سے ڈرنا زیب دیتا ہے. وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا. انسان سے بھی تو ڈرتا ہے, اور انسان کو ڈراتا بھی ہے. روحا نے سنجیدگی سے کہا. لہجے میں نمی موجود تھی. ہاں, لیکن تم اب ہر خوف اور ڈر کو خود سے دور کر دو. یعنی آپ کو بھی؟ روحا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا. تو موبائل پر گھر کا نمبر پریس کرتے ہوئے بولا. ہاں, اگر اتنا ڈرونا ہو تو مجھے بھی. جی بے جی, مل گئی آپ کی لاڈلی. جی آ رہا ہوں اسے لے کر. نہیں, کچھ نہیں کہوں گا آپ کے مہمان کو. سب کو اس کی فکر ہے, میرا خیال نہیں ہے. اوکے, اللہ حافظ. وہ بات مکمل کر کے موبائل ڈیش بورڈ پر رکھتے اسے بہت ناراض سا لگا. سلار نے اس کی طرف دیکھا. وہ بھیگے بالوں, بدن سے چپکی بھیگی شرٹ میں اور بھی قیامت لگ رہی تھی. وہ دانستہ نگاہ چرا گیا. اپنا حلیہ درست کرو. وہ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے بولا. مطلب؟ اوفو, کیا مصیبت ہے؟ کچھ بھی. وہ چڑھ کر بولا. بھلا وہ گاڑی میں کیسے لباس تبدیل کر سکتی تھی؟ میں مصیبت ہوں تو گھر چھوڑ جائے مجھے یہیں. میں مصیبت ہوں تو چھوڑ جائے مجھے یہیں. ویسے بھی اب بی بی جان اور اپنی بیجی کے کہنے سے آئے میرے پیچھے. اتنا بے حس اور بے مروت نہیں ہوں میں. مجھے اندازہ ہے کہ گھر کا کیسا ماحول ہے. وہ نہ بھی کہتی تو میں تمہیں ڈھونڈنے کے ضرور نکلتا. وہ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سپاٹ لہجے بولا. وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی. سلار کو خود پر غصہ آتا بھی اسے وضاحتیں کیوں پیش کر ہے. ٹھیک ہے تو کہہ رہا تھا. وہ اگر آج وہ نہ آتا تو وہ دونوں لڑکے نہ جانے کیا حشر کرتے اس کا. وہ پھر سے کسی سے موبائل پر بات کر رہا تو اسے دیکھ سن رہی تھی. ہاں, یہی حلیہ تھا ان لڑکوں کا. وہ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے. میں نے اچھی خاصی مرمت کی ہے ان کی. ہاں, گاڑی بھی وہی ہے. تم فوراً پیچھا کرو ان کا. خراب موسم اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہ قریبی کہیں چھپے ہوں گے. ٹھیک ہے, مجھے بتانا پھر. اوکے, ویلکم یار. اللہ حافظ. تھینک یو ویری مچ. روحا نے تشکر سے پر لہجے میں کہا. بس ایک نظر اس کے سندر چہرے پر ڈال کر ڈرائیونگ میں مگن ہو گیا. بارش برس رہی تھی. بادل گرج رہے تھے. بجلی بھی وقفے وقفے سے کڑکتی تو وہ سلار کی موجودگی کے سبب خود کو محفوظ تصور کر رہی تھی. کیا خیال ہے اس کڑکتی بجلی میں تمہیں کھلے آسمان تلے کھڑا کیا جائے؟ اس طرح تمہارا ڈر دور ہو جائے گا. نہ جانے سلار کو کیا سوجی ایک دم سے کہنے لگا تو وہ خائف نظروں سے اسے دیکھتے ہی بولی. اتنی بری لگ رہی ہوں آپ کو تو بے شک مجھے ادھر ہی اتار دے. مذاق کر رہا ہوں بھائی, ریلیکس. آپ ایسا مذاق ہی کر سکتے ہیں. وہ رہانسی ہو کر بولی تو گہرا سانس لے کر رہ گیا. اس کے بعد دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی. اس کی خاموشی سے ڈرتی ہے. حویلی آ گئی تو وہ تیزی سے گاڑی سے اتری اور بھاگ کر بی جان کی شفیق باہوں میں سما گئی. سلار خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا. رات کو وہ کھانے کی میز پر موجود نہیں تھا. روحا کو اس کی کمی شدت سے محسوس ہوئی اور جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو سلار کی خوشبو اس کے پورے وجود کو مہکانے لگی. وہ لاکھ سخت مزاج اور سنگ دل سے ہی مگر اتنا برا نہیں تھا جتنا وہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا. ورنہ آج جس طرح وہ اسے ان لڑکوں سے بچا کر گھر سے حفاظت سے گھر لایا تھا, اسے ڈھونڈتا رہا, اسے سمجھایا تھا, رونے پر آنسو پہنچے تھے, تحفظ کا احساس دلایا تھا, وہ ایک حساس اور خوبصورت دل رکھنے والا انسان ہی کر سکتا تھا. روحا کا دل اس پتھر جیسے نظر آنے والے شخص کے لیے دھڑکنے لگا. وہ سلار حسین جس کے رویے سے وہ دکھی اور دل برداشتہ ہو کر اپنی حد تک محسوس کر کے یہاں سے واپس جا رہی تھی, جب وہیں سے یہاں واپس لائے تو اس کے لیے اس کی جذبات کی نوعیت ہی بدل گئی. وہ اپنی اس دلی کیفیت پر مسکرانے لگی. میں صبح کو بی بی جان سے ضرور پوچھوں گی کہ سلار اتنے غصیلے کیوں ہیں. اس نے دل میں کہا اور سلار کے لمس کی حدتوں کو اس کے وجود کی مہک کو محسوس کرتے سونے کی کوشش کرنے لگی. جا تو سو ہی جا. رات دیر تک جاگنے کی وجہ سے صبح آنکھ دیر سے کھلی. سب اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے. سلار زمینوں پر جا چکا تھا. موسم بہت خوشگوار تھا. ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. وہ ناشتہ کر کے پائیں باغ میں لگے جھولے پر آ بیٹھی. زارا بھی وہیں چلی اور پوچھنے لگی. روحا پی, میں آپ کو صرف روحا کہوں یا آپ ہی؟ جو تمہارا دل چاہے کہو. روحا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. اچھا تو پھر روحا صحیح ہے. پتہ ہے روحا, تم مجھے بہت اچھی لگی. اور ہاں, ایک گڈ نیوز یہ ہے کہ بی بی جان نے سلار بھائی کو حکم دیا کہ وہ آپ کو زمین اور باغات کی سیر خود کرائیں گے. اچھا, اور وہ مان گئے؟ روحا نے خوشگوار حیرت سے کہا. جی ہاں, کہہ رہے تھے 2-3 روز میں لے جاؤں گا. ابھی کچھ کام کرنا ہے مجھے, زہرا نے مسکراتے بتایا.
ग्रेट, वैसे मुझे तुम्हारे भाई से डर लगने लगा, हर वक्त गुस्से में रहते, मैंने इन्हें मुस्कुराते हुए अब तक नहीं देखा। रोहा ने संजीदगी से कहा तो जहरा भाई की मोहब्बत में पुरलहजे में बोली, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, मेरे भाई की मुस्कुराहट तो दिल मोह लेती है और इनकी हंसी रूह में ताजगी भर देती है। अच्छा चलो देखेंगे, रोहा ने हंसकर कहा तो वो भी हंस दी। एडियां ताजगियां ते नीना पर नहीं ते एडा दिल भी नहीं मोड़ना, वापस जाना आपा। 2 दिन हो गए थे सलार की शक्ल देखने को तरस की, और इन दिनों में इसके दिलो रूम में मजीद समा गया था। इसे पता भी नहीं चला, इसे दिल ही दिल में चाहने लगी थी, मगर पत्थर दिल था शायद। रोहा ने इसे स्टोन मैन का लकब दे दिया था। फजर की अजान के साथ ही इसकी आंख खुल गई, कुछ देर वो बिस्तर पर लेटी रही, फिर उठकर मुँह हाथ धोया और बीबी जान के कमरे में आ गई। वो नमाज से फारिग होकर बैठी थी और तस्वीर पढ़ रही थी। बीबी जान ने इसे देखते मुस्कुराकर बाहें फैला दी। वो मुस्कुराती भी इनकी बाहों में समा गई, इन्होंने इसकी पेशानी चूमी और इनकी गोद में सरक कर लेट गई। वो इसके सिर की बालों में हाथ फेरने लगी। रोहा ने सुकून से आंखें मोड़ ली। ये देखे बगैर के सालार साइड पर पीछे बेड पर लेटा इसे देख रहा था। वह नमाज की बरकत से बीबी जान के कमरे में आकर लेट जाता था। रूही थी जी बीबी जान, वो आहिस्ती से बोली, तो खुश तो है ना यहाँ? रूही थी जी बीबी जान, वो आहिस्ती से बोली, तो खुश तो है ना यहाँ? जी बीबी जान, मैं बहुत खुश हूँ, आप सब तो बहुत अच्छे हैं, इसने ईमानदारी से जवाब दिया। सलार से नाराज़ तो नहीं है ना? जाने की बीबी जान सलार की मौजूदगी में से जानना चाह रही थी। नहीं तो वो तो बहुत अच्छे हैं, जो इंसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने घर और ख़ानदान के आला आबरू की तरफ उठते कदम उखाड़ फेंके, बढ़ते नापाक हाथ तोड़ डाले, मैली निगाह को झुकने पर मजबूर कर दे। वो शख्स तो बहुत ही अच्छा और प्यारा हुआ ना बीबी जान, मुझे इनसे कोई गिला नहीं, मैं इनसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन क्या थी? लेकिन वो सबसे बल्कि मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैंने ऐसा क्या किया बीबी जान? और वो मामा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? रोहा ने संजीदगी से सवाल किया। सलार जो आंखों पर बाजू रखे इसे देख रहा था बेचैन और बेकरार हो गया। अरे नहीं थी रानी, वो नफरत नहीं करता, वो तो सबसे प्यार करता है, बस ज़रा उलझा हुआ सा रहता है। ठीक हो जाएगा, तो इसकी तरफ से अपना दिल मैला ना कर। बीबी जान ने इसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा, मेरा दिल मैला नहीं है, उजला हो गया सलार की वजह से, क्योंकि वो इस दिल में समा गया प्यार बन के। रोहा ने दिल में कहा, बीबी जान आप क्या पढ़ती हैं नमाज के बाद? दुआएं, सबके लिए दुआएं मांगती हूँ, शुक्र की तस्बीह पढ़ती हूँ कि इस पाक ज़ात ने हमें हर नेमत से नवाजा। तू भी दुआ मांगा कर। मैंने तो कभी दुआ नहीं मांगी, सो अपने एग्ज़ाम्स के दिनों में कि अल्लाह मियाँ मेरा पेपर बहुत अच्छा करवाएगा, मुझे बहुत अच्छे ग्रेड से लवाएगा इम्तिहान में। क्या इसे भी दुआ कहते हैं बीबी जान? वो बहुत मासूमियत से बताती, सवाल पूछती। सलार को 7-8 वर्ष की बच्ची दिखाई दे रही थी इस वक्त। अल्लाह को मुश्किल में पुकारना, इससे कुछ मांगना, तलब करना, चाहना दुआ ही तो है। मांगने के तरीके और अंदाज जुदा जुदा है। हर कोई अपनी मन मर्जी की ज़रूरत के मुताबिक मांगता है, पर मांगता इसी सोने रब से, हम सब इसी से मांगते हैं। बीबी जान ने रसानियत से जवाब दिया, और फिर भी बेसुकून रहते हैं ना बीबी जान? ये तुझे कैसे पता? बस पता है, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा जो अल्लाह से मांग तो लेते हैं, पर वो अल्लाह पर यकीन नहीं करते कि वो इनकी मांग पूरी कर देगा, इनकी दुआ को शर्फ कबूलियत बख्श देगा। एतमाद, भरोसा और यकीन कामिल तो दुआ की बुनियाद है, वही ना हो तो दुआ तो रायगा चली गई ना बीबी जान। रोहा ने संजीदगी से कर उठकर बीबी जान का चेहरा देखने लगी, जो इसकी बातों से मुतासिर नजर आती। हाँ तुझे तो बहुत समझदारी की बातें करनी आती, किसने सिखाई तुझे ये बातें? बीबी जान ने इसके चेहरे को छूते प्यार से पूछा। किताबों ने और लोगों के रवैयों ने, शायद लोगों के रवैये ने ज़्यादा सिखाई है। और कितनी अजीब बात है ना बीबी जान, कि मैंने ना तो कभी अल्लाह से कुछ मांगा, ना ही कुछ इसने मुझे बिना मांगे दिए। इसका कभी शुक्र अदा किया, फिर भी वो कितना मेहरबान है ना मुझ पर, अपनी इतनी सारी मखलूक में से मेरी छोटी छोटी ज़रूरत नहीं भूलता। और अल्लाह तो एक ही है, फिर भी मैं इसे भूल जाती हूँ। रोहा ने संजीदगी और नदामत से पुर लहजे में नज़र झुकाकर कहा तो सलारिस का ये रूप, ये अंदाज़े गुफ्तगू देखकर हैरत ज़दा रह गया। वो दर हकीकत क्या थी? मासूम, मुअम्मा, मिस्ट्री या शायद कोई ड्रामा? वो समझ नहीं पा रहा था। बहरहाल जो भी था, वो इस वक्त रोहा हसन के ख्यालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सका, बल्कि बहुत दिलचस्पी से देख और सुन रहा था। ना मेरी सोनी, मुझे नहीं लगता कि तू इसे भूल जाती है। मासूम लोगों के दिल में अल्लाह हर वक्त बसता है। नमाज तो आती है ना तुझे? पता नहीं, बरसों हो गए, कभी पढ़ी नहीं। वह नदामत से पुर लहजे में सच्चाई से बोली, और जब कभी पढ़ना चाहिए तो मम्मा ने कहकर इरादा तोड़ दिया कि एक आध नमाज पढ़ के कौन सा तुम्हारी सारी कज़ा नमाज़ें अदा हो जाएंगी, एक नमाज पे तो बख्शिश नहीं हो सकती। जुहा तो झल्ली है, खुद तो दीन से आ रही थी, औलाद को भी दीन से दूर कर दिया। बीबी जान बोली, लहजा तासब ज़दा था। बख्शिश तो एक सजदे पे भी हो जाती है, माफ़ी तो एक आंसू के एवज अदा हो सकती है, और तौबा, तौबा तो नेकी के इरादे और बुराई को तर्क करने के सच्चे ख्याल और एहसास पर कबूल हो सकती है। फिर हम लोग इस्लाम को अल्लाह से राब्ते और ताल्लुक़ को न जाने इतना मुश्किल बना के क्यों पेश करते हैं? शायद अपनी कमज़ोरियों पर काबू नहीं पा सकते, इसलिए नहीं चाहते कि दूसरे लोग इनके आगे निकल जाएं। माफ़ी और तौबा के रास्ते पर चलकर खुद को सुधार ले। गलत काम करने के लिए हमें अपने जैसे गलत सोच और किरदार के हामिल अफराद की ज़रूरत होती है ना? रोहा ने नहायत संजीदगी से कहा तो बीबी जान ने इसका चेहरा चूम लिया। अल्लाह नजरे बद से बजाए, तू तो हीरा हीरा, इतनी समझदार है मेरी पोती। वाह मेरे सोने रब्बा, शुक्र है तेरा। बीबी जान, मेरा दिल चाहता है नमाज़ पढ़ने को, लेकिन शर्मिंदगी होती है अल्लाह के सामने जाते हुए। अल्लाह में जब मुझसे सवाल करेंगे कि तुमने इतनी ढेरों नमाजें क्यों कज़ा की, तो मैं क्या जवाब दूंगी? वो नदामत और मासूमियत से पुर लहजे में बोलती, दिलों में प्यार की कंदीलें जगाती जा रही थी। अगर बेनमाजी थी तो इसमें इसका तो कोई कसूर नहीं था।
تو خود ہی تو کہہ رہی تھی کہ اللہ تو اپنے ایک آنسو اور ایک سجدے پر بخش دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، پھر کیوں اس کے دربار میں جانے سے گھبراتی ہے؟ بی بی جان نے اس کے جھکے ہوئے سر پر ہاتھ رکھ کر شفقت بھرے لہجے میں بولا تو وہ دھیمے انداز میں گویا بھی بی بی جان، میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ایک شخص کہیں جا رہا تھا کہ شیطان اس کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں اس نے نہ فجر کی نماز پڑھی، نہ ظہر کی، نہ عصر، مغرب، نہ عشاء کی۔ یہ دیکھ کر شیطان بولا، میرے اور تیرے راستے اب سے جدا ہیں۔ اس آدمی نے وجہ پوچھی تو شیطان بولا، میں نے آدم کو ایک سجدہ نہیں کیا تھا تو اللہ نے مجھ پر لعنت بھیجی۔ تو نے ایک دن میں اتنے سارے سجدے نہیں کیے، وہ بھی آدم کے رب کو، اللہ کو۔ مجھے تیرے انجام سے ڈر لگ رہا ہے۔ بس بی بی جان، مجھے اس بات سے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ میاں میری اپنے دربار میں غیر حاضری کا حساب نہ مانگ لے۔ روحا میری دھی، میری رانی، تو بڑی نیک روح ہے، اللہ تجھے تو اللہ سائیں تیری سچی سوچ پر ہی جنت میں دے دیں گے۔ بی بی جان سے فرتے محبت اور مسرت سے اپنی آغوش میں بھر کر چوم لیا۔ بی بی جان، میں ذرا زمینوں کا چکر لگا لوں، پھر ناشتہ کر کے انہیں لے جاؤں گا سیر کو۔ سلیر حسین کی آواز پر روحا ایک دم سے بی بی جان کے آغوش سے نکلی۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ ایک نگاہ اس کے حیرت زدہ سندر چہرے پر ڈال کر کمرے سے نکل گیا۔ یہ کب آئے تھے؟ روحا نے بی بی جان کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ یہ تو تیرے آنے سے پہلے ادھر لیٹا تھا، تجھے پتہ نہیں چلا کیا؟ نہیں، اس نے نفی میں سر لایا۔ چل خیر ہے، جو ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے، تم تیار ہو جانا، سالار تمہیں سیر کرانے لے جائے گا۔ بی بی جان نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس نے سر ہلا دیا۔ فون تو لازمی لے کے جائے گا۔ روحا نے ہاف سلیوز والی لائٹ پنک کلر کی شرٹ اور سفید جینس کی پینٹ زیب تن کی، سیاہ رنگ کی ہیل والے شوز پہنے بے حد دلکش اور روح میں سما جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ زوہا نے اسے شروع سے لڑکوں والے ڈریس پہنائے تھے اور اسے بھی یہی لباس پہننے کی عادت ہو گئی تھی، اس لیے اس کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ تھی بھی گلابی مائل سفید رنگ کی حامل، صحت مند جسم، سیاہ آنکھیں جن میں معصومیت اور ذہانت کی چمک تھی، سیاہ سلکی بالوں کی آبشارے احمری لب موتیوں کی طرح چمکتے، سفید دانت جس کی مسکراہٹ کال بھی دل ریز بناتے تھے۔ قد مناسب تھا سلار کے تو وہ کندھے سے بھی نیچے آتی تھی، ہیل پہن کے وہ اس کے کندھے کے برابر ضرور آ گئی تھی۔ بنا کسی میک اپ کے اپنے قدرتی حسن میں بہار جیسے کھلے تازہ گلاب جیسی کومل نرمل تھی۔ اس پر مزاج کی سادگی اور فطری معصومیت نے اس کے دلکش سراپے کو چار چاند لگاتی تھی۔ سلار حسین جیپ کے پاس کھڑا اس کا اتنا انتظار کر رہا تھا، وہ آئی تو اس کا یہ مغربی روپ دیکھ کر وہ ایک بار پھر وہ غصے میں آ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے معصوم حسن پر غیر مردوں کی نگاہیں پڑے، جب اس کو دیکھتے بول پڑا، تمہارے پاس کوئی ڈھنگ کا لباس نہیں ہے؟ نہیں ہے، آپ لا دیں۔ روحا نے جواب دے کر ساتھ اس سے فرمائش بھی کر دی۔ سلار نے حیرت سے اس کی اس جرأت کو دیکھا، مگر وہاں تو معصومیت چھلک رہی تھی۔ اس کی معصومیت تو دھیرے دھیرے اس پتھر سے آدمی کو اندر سے ہلا رہی تھی، اس میں دراڑیں ڈال رہی تھی۔ وہ بہت بے بس ہوتا جا رہا تھا اس چھوٹی سی معصوم لڑکی کے آگے۔ پتہ نہیں یہ زہرا بیگم کی بیٹی ہو کر اس قدر معصوم کیوں ہے یہ بنی ہوئی ہے، وہ الجھتا جا رہا تھا۔ ابھی تو زہرا سے لے کر پہن لو، اس کا لباس تمہیں پورا آئے گا۔ سوری، میں کسی کی اترن نہیں پہنتی، یہ لباس جیسا بھی ہے میرا اپنا ہے، مجھے یہی اطمینان بہت ہے۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا تو اس کی اس حد تک صاف گوئی پر وہ تب کیا حیرت تھی اس کی جرأت پر، اور سلار حسین جس کے سامنے سوا بی بی جان کے کسی کو بھی کھل کر بات کرنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، اس کے سامنے ایک لڑکی کتنی آسانی سے بڑی بات کہہ دیتی تھی۔ تیز ہوا سے اٹھ کر روحا کے بال سلار کے چہرے کو چھو گئے اور مزید جھنجلا کر سختی سے بولا، اپنی آوارہ زلفیں باندھ کر رکھا کرو، ہر طرح سے تنگ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا، جیسے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی تمہارے بال تیر رہے ہوتے ہیں۔ ایکسکیوز می، آپ کے گھر کا کھانا میں نہیں پکاتی، غصہ کسی اور بات پر، اور خواہ میرے بالوں کو نشانہ بنا رہے۔ روحا نے برا مناتے ہوئے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا تو کھجل سا ہو گیا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی تھی وہ، غصہ واقعی سے کسی اور بات کا تھا، شاید اس کے سامنے خود کو بے بس ہوتا نہیں دیکھنا چاہتا تھا، جب بھی ذرا سی باتوں پر الجھ رہا تھا۔ بیٹھو، یہ کہہ کر وہ جیپ میں سوار ہو گیا۔ جی نہیں، اگر آپ نے مجھے اسی طرح ڈانٹنا ہے نا تو پھر میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، وہ بھی ضد پڑا اڑ گئی۔ مت جاؤ، بی بی جان کی خواہش تھی، ورنہ مجھے بھی کوئی شوق نہیں تم جیسی بد دماغ لڑکی کو سیر کرانے کا۔ جہنم میں جاؤں تم، وہ غصیلے لہجے میں بولا اور تیزی سے جیپ سٹارٹ کر کے حویلی سے باہر لے گیا، ساتھ ہی روحا کا دل بھی اداس ہو گیا۔ لمیاں، آپ نے اسٹون مین کے لیے میرے دل میں پیار کو جگا دی، یہ تو مجھے پسند بھی نہیں کرتے، پیار تو بہت دور کی بات ہے۔ روحا نے افسردگی سے سوچا، اندر چلی گئی۔ روحا، تم گئی نہیں سالار کے ساتھ؟ بے چینی سے دیکھتے حیرت سے پوچھا۔ بی بی جان اور زہرا الگ حیران تھی۔ نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ جہنم میں جاؤ، انہیں میرے اس لباس پر اعتراض ہے، روحا کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ تم ہی جہنم جی جا پھر۔ سلار شام کو واپس آئے تو اس کے ہاتھ میں 2 شاپنگ بیگز تھے، جس نے لاؤنج میں بیٹھی روحا کے سامنے لا کر رکھ دی۔ اس میں کچھ ڈریسز ہے، تمہارے لیے چیک کر لو، فٹنگ وغیرہ کا مسئلہ ہو تو بیجی سے کہہ دینا، وہ درجن سے کہہ کر درست کروا دیں گے، میں اندازے سے خرید لا۔ آپ شہر گئے تھے؟ روحا نے حیرت سے اسے اور شاپنگ بیگز کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں؟ وہ صوفے پہ بیٹھتے ہوئے استفسار کرتا۔ وہ کچھ نہیں، تھینکس، میں یہ ڈریس پہن کر دیکھتی ہوں۔ وہ چانے کے سلار کو الجھی ہوئی سی دکھائی دے رہی تھی، شاپنگ بیگز اٹھا کر جانے لگی۔ روحا کو بہت حیرت ہو رہی تھی، سلار صبح تو غصے میں سے سنا کر چلا گیا، اب اس کے لیے 5 بہت خوبصورت ریڈی میڈ سوٹ خرید لایا تھا۔ اس کی چوائس بہت اچھی تھی، روحا نے ڈریس پہننے کے لیے منتخب کر لیا۔ ہلکے نیلے رنگ کا جارجٹ کا ہلکے کام والا شلوار سوٹ تھا، وہ نہا کر لباس پہن کر تیار ہو گئی تو اس کے لیے اپنا آپ پہچاننا مشکل ہو گیا۔ وہ بہت مختلف، بہت حسین و دلکش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی لاؤنج میں آگے جہاں سلار چائے پینے کے ساتھ ساتھ ٹی وی پر ریموٹ سے چینل سرچ کر رہا تھا، روحا نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا، سلار دیکھیے تو، میں نے آپ کا لایا ہوا ڈریس پہنا ہے۔
سلار نے نگاہ ٹی وی سے ہٹا کر اس کی جانب کی تو ایک لمحے کو پل کے جھپکنا ہی بھول گیا. دل میں بہت میٹھا میٹھا سا گیت چھڑا تھا. وہ نیلے آسمان کی پیشانی پر چمکتے چاند کی مانند اپنی چاندنی بکھیرتی صورت لی اس کے سامنے تھی. اس لباس میں تو اور بھی حسین دل نشین لگ رہی تھی. دھڑکنوں میں بولتی روح میں جذب ہوتی ہوئی چاندنی. کیسی لگ رہی ہوں میں؟ روحان نے اس کے پاس آ کر پوچھا. وہ تو بس اس کے اس دلکش سراپے کو تکے جا رہا تھا. بتائیں نا. روحان نے اسٹارٹ کیا تو وہ چونک گیا اور خود کو سرزنش کرنے لگا. کسی کیا ہو رہا ہے؟ کیسی فضول حرکت کر رہا ہے وہ؟ تم مجھ سے کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیونکہ یہ ڈریس آپ لائیں اور آپ ہی چاہتے کہ میں اسے لباس پہنوں. بتائیں نا. وہ دوپٹہ لہراتے ہوئے بولی. کسی سے بھی پوچھ لو. زہرا بیجی یا آپ نہیں بتائیں گے تو میں دوبارہ اپنا وہی ڈریس پہن لوں گی. روحان نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیزی سے کہا تو وہ کھڑا ہو کر غصے سے بولا. دماغ کھا لیا تم نے میرا. ہے سچی دماغ تھا آپ کے پاس؟ روحان نے حیرت اور معصومیت سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو سلار نے اسے گھورا مگر اس پر متعلق اثر نہ ہوا اور اس کے گھورنے کو اور کہنے لگی. میں تو سمجھی تھی کہ آپ کی کھوپڑی میں صرف غصہ اور بھوسا بھرا ہے. اچھا. اور وہ ایک قدم اس کی جانب بڑھا تو وہ ڈر گئی. اور آپ اچھے خاصے پیارے ہیں اگر غصہ نہ کریں تو. ہر وقت نیم اور کڑوے کریلے چباتے رہتے ہیں. گھر میں بھی سب آپ سے ڈرے سہنے میں رہتے ہیں اور باہر بھی. آپ کو نرمی سے پیار سے بات کرنا چاہیے. سنو لڑکی. سلار نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید کچھ کہنے سے روک دیا. وہ بہت بری طرح سے اس کا ضبط اور صبر آزما رہی تھی. مجھے اپنے معاملات میں کسی کی دخل اندازی پسند نہیں. میں تمہاری لڑکی ہونے کا لحاظ کر رہا ہوں ورنہ جاؤ اپنی شکل گم کرو یہاں سے ورنہ خرچ ہو جاؤ گی میرے ہاتھوں. میں کوئی کرنسی نوٹ نہیں ہوں کہ خرچ ہو جاؤ. روحان نے کہا تو وہ الجھ کر غصے سے بولا. شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ. میں تو جائے تھی یہاں سے. آپ نے روکا تھا مجھے. آپ کو تو ایک لڑکی سے ایک مہمان سے بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے. آپ اس طرح بے عزت کرتے ہیں اپنے گھر آئے مہمان کو. پڑھے لکھے جاہل تعلیم یافتہ گوار ڈگری ہولڈر اجڑ اور صنعت یافتہ پینڈو وحشی کہیں کے. وہ غصے سے بولتی چلی گئی. چنگیاں سنائیاں نو. روحا. سلار کا ہاتھ اٹھا تھا اور روحان نے ڈر کے مارے ایک دم سے آنکھیں میچ لی. اس کی حرکت پر سلار کا غصہ ایک دم سے ٹھنڈا پڑ گیا اور اس کے غصے سے اٹھا ہاتھ دھیرے سے روحا کے گال پر آ کر ٹھہر گیا. روحا نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول دی. سلار کا دل اس کی معصوم صورت اور حیرت میں ڈوبی آنکھوں کو دیکھ کر موم ہو گیا. اس کے اندر جیسے زلزلہ سا آ گیا. تمہاری یہ معصوم صورت مجھے روک دیتی ہے ورنہ تم نے جو کچھ کیا ہے کہا ہے اس کی سزا بہت سنگین دے سکتا ہوں میں تمہیں. آئندہ خیال رکھنا بیبی ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا. تو اب کون سا اچھی طرح پیش آ رہے ہیں؟ وہ ڈرتے ڈرتے بولی پڑی. تم میرا ضبط آزما رہی ہو اور اگر میں کچھ کر بیٹھا تو مجھ سے گلا مت کرنا. چلو جاؤ یہاں سے. سلار نے مانی کے اس لہجے میں کہا. وہ سہمی ہوئی نظروں سے اسے تکی کہ وہ ٹیلی فون کی بیل بجنے پر فون سننے چلا گیا. روحا نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور سلار کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں دھڑکنوں میں اتار لیا. سلار کے بھاری مردانہ ہاتھ کی حدت اور لمس کی اپنے گال پر محسوس کر کے اس کے وجود میں زندگی سے دوڑ گئی اور وہ مسرور سے مسکرانے لگی. فون مینا ریسیو کر چکی تھی. سلار چند لمحوں بعد واپس آتے اسے وہیں کھڑے دیکھ کر سپاٹ لہجے میں بولا. تم ابھی تک ادھر ہی کھڑی ہو؟ روحا نے آنکھیں نہ کھولی. سو رہی ہو کیا؟ کیا کہہ کے گیا تھا میں تم سے؟ سلار کی غصیلی آواز پر روحا نے پٹ سے آنکھیں کھولی. وہ خونخوار نظروں سے اسے گھور رہا تھا. وہ ڈر کر ایک دم سے دوڑ لگا کر اپنے کمرے کی طرف گئی. یہ دیکھے بغیر کہ اس کی اس حرکت پر اس پتھر کے ہونٹوں پر بھی مسکان پھیل گئی تھی. دل دا چنگا تے منہ نہ ہر ٹائم ڈاگ بان کے رکھدا. ہر ٹائم انہوں وڈو وڈو پئی جاندا. زوہا نے روحا کو واپس آنے کا حکم صادر کر دیا تھا. احد اپنے دوستوں کے ساتھ شراب کے نشے میں خود ڈرائیونگ کرتے ہوئے گرفتار ہو گیا. ایک رات اور ایک دن حوالات میں گزار کر حسن کے اثر رسوخ کی وجہ سے باہر آیا تھا. حسن نے زوہا اور احد دونوں کو خوب سنائی. زوہا کو اس کے سرکل کی 2-3 بیگمات نے احد کی حوالات جانے کی بابت سوال جواب کیا تو زوہا کو بہت شرمندگی کا احساس ہوا. زوہا بیگم عزت سب سے بڑا سٹیٹس ہوتی ہے. اب تو اس بات کو سمجھ لو. تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہونی چاہیے تھی. اب بھی وقت ہے انہیں سنبھالو. اپنی ذمہ داریوں کو پہچان لو. حسن نے ان سے فون پر کہا تھا کیونکہ وہ لندن میں تھے اور یہاں ساری صورتحال ان کے لیے پریشانی اور پشیمانی کا باعث بن گئی تھی. مگر وہ زوہا ہی کیا جو ان کی بات مان جائے. ہاں وہ دبئی کا دورہ مختصر کر کے واپس لوٹ آئی تھی. احد کی وجہ سے روحا کو بھی واپس طلب کر لیا. امینا کو انہوں نے فون پر روحا کو واپس بھیجنے کا کہا تھا. اب تم بھی کوئی چاند نہ چڑھا دینا. بس بہت ہوگی گاؤں یاترا. فوراً واپس آؤ. زوہا نے روحا کو موبائل پہ کال کر کے کہا. مما مجھے تو ہفتہ بھی نہیں ہوا یہاں آئے ہوئے اور میں وہاں کر کیا کروں گی؟ بور ہی ہوں گی نا. روحا نے منہ بسور کر کہا. وکی ہے نا یہاں. تمہارے جانے سے وہ بور ہو رہا ہے. جانتی ہوں نئے ماڈل کی کار خریدی ہے اس نے اور تمہارے ساتھ آؤٹنگ پر جانے کے لیے بے چین. اور تمہارے ان پینڈو رشتہ داروں کا رویہ کیسا تمہارے ساتھ؟ تمہیں کچھ برا بھلا تو نہیں کہتے؟ زوہا نے تیزی سے اپنی بات کر کے پوچھا تو اسے سلار کا رویہ یاد آ گیا. نہیں مما سب بہت لونگ اور کیئرنگ ہے. اوکے تم واپس آنے کی تیاری کرو. 2-4 دن سے زیادہ نہیں سمجھی. زوہا نے یہ کہہ کر موبائل آف کر دیا. سالار. روحا کے لبوں پر بے اختیار اس کا نام مچل گیا جسے شروع دن سے بے عزت کرنے ڈانٹنے نظر انداز کرنے پر کمر بستہ تھا. وہ اسے اپنی روم میں بس آ چکی تھی. دل کے سنگھاسن پر بٹھا کر اس کی پرستش کرنے لگی تھی اور اس پتھر جیسے شخص کو تو شاید اس کی دلی جذبات کی خبر تھی نہ احساس. دل ایک دم سے ہی افسردہ ہو گیا. سالار پتر روحا کی واپسی کی ٹکٹ لا دینا. دوپہر کو موسم بہت خوشگوار اور تھا اسی لیے سالار جلدی حویلی واپس آ گیا. ارادہ تھا کہ روحا اور زہرا کو سیر کرانے لے جائے گا. آتے ہی امینا نے اس سے کہا تو حیرانگی سے بولا. کیوں؟ کیا وہ واپس جانا چاہتی ہے؟ وہ تو نہیں جانا چاہتی پر اس کی ماں کا فون آیا تھا. وہ کہہ رہی تھی کہ روحا کو واپس بھیج دیں. امینا نے بتایا. جب وہ نہیں جانا چاہتی تو آپ کیوں بھیجنا چاہتی ہیں اسے؟
اس کی ماں نے بلایا اداس ہو گئی ہوگی اس کے بغیر، امینا نے کہا تو برمی اور تن سے بولا۔ جانتا ہوں اس کی ماں کو کتنی سگی ہے وہ اس کی۔ جو ماں اپنے کمسن بچوں کو نوکروں کے سپورٹ کر کے اپنی خواہشات اور خوشیوں کے الگ دنیا میں مگن ہو، وہ اب کیوں اداس ہونے لگی اپنی بیٹی کے لیے؟ پر پتر اسے جانا تو ہے نا ایک دن، بی بی جان نے سمجھانا چاہا۔ ہاں مگر روحا کی مرضی کے بغیر کوئی اسے واپس نہیں بھیجے گا، بول دیجیے گا اس کی ماں کو بھی، وہ بھی واپس نہیں آئے گی۔ سلار نے اسی درشت اور سپاٹ لہجے میں کہا، یک اس کی نظر سامنے اٹھی تو دروازے میں روحا کو کھڑے دیکھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، اس کے دیکھنے پر باہر نکل گئی۔ سلار بھی اس کے پیچھے چل رہا ہے۔ سنو، سلار نے اسے جاتے دیکھ کر آواز دی۔ جی؟ وہ رک کر معصومیت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس کے لائے سفید اور کاسنی شلوار قمیص دوپٹے میں بہت پیاری، دلکش اور معصوم و منفرد دکھائی دے رہی تھی۔ سلار نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ ادھر آؤ۔ سلار نے اپنی جگہ پر ہی رکتے ہوئے اسے بلایا، مگر وہ الجھن میں اس نظروں سے اسے دیکھتی وہیں کھڑی رہی کہ جانے اب وہ کیا کہہ دے، ہر وقت تو انگارے چباتا رہتا تھا۔ I said come here baby۔ سلار نے قدرے نرم لہجے میں کہا تو وہ حیران نظروں سے اسے دیکھتی چلتی ہوئی اس کے سامنے آ گئی۔ تم واپس کیوں نہیں جانا چاہتی؟ آپ نے میری واپسی کے سارے راستے بند کر دیے، آپ کے بغیر اب میں کہیں بھی نہیں جانا چاہتی۔ روحا نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے اسے اپنے دل میں مخاطب کر کے کہا، کچھ پوچھا ہے میں نے، سچ بتاؤں یا جھوٹ؟ روحا نے معصومیت سے سوال کیا۔ صرف سچ۔ سلار نے اس کی معصومیت پر فدا ہوتے ہوئے کہا۔ سلار صاحب کننے کی بڑی فدا ہونا تو دی معصومیت ہے۔ سچ یہ ہے کہ میں وکی سے جان چھڑانا چاہتی تھی۔ ماما کا ملنے والا ایک دم کھٹیا آوارہ ہے، بہت دولت مند ہے، ماما اس کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہے، بٹ آئی ڈونٹ لائک ہم۔ ماما کے سارے ملنے جلنے والوں میں بہت عجیب ہیں، روپے پیسے کی شوف کرنے والے، بناوٹی سے مصنوعی پیار و ہمدردی جتانے والے۔ وکی تو بہت ہی واہیات ہے، اتنی لڑکیوں سے فلرٹ کر چکا ہے ایک وقت میں، کئی سو لڑکیوں سے افیئرس چل رہے ہیں اس کے، مجھے گھن آتی ہے اسے۔ ایگزام سے فارغ تھی تو اچانک مجھے آپ کے گاؤں آنے کا خیال ہے، مجھے گاؤں دیکھنے کا شوق بھی تھا اور آپ سب سے ملنا بھی چاہتی تھی کیونکہ پاپا بی بی جان کو بہت یاد کرتے ہیں۔ میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی چھٹیاں آپ کے پاس یہاں گاؤں میں آپ سب کے ساتھ آ کر گزاروں۔ پہلے ماما نے منع کر دیا، پھر خود ہی مان گئی، شاید وہ دبئی جا رہی تھی اس لیے مجھے گھر میں اکیلے نہیں چھوڑ سکتی تھی، تو انہوں نے مجھے یہاں بھیج دیا۔ میں وکی سے بچنا چاہتی تھی اور آپ سب سے ملنا چاہتی تھی، یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے۔ سلار اس کو بغور دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر آنکھوں میں سچائی اور معصومیت چمک رہی تھی۔ وہ اس وقت اسے اپنے دل کے بہت قریب محسوس ہوئی، اتنا کوئی بے قرار سا ہو گیا، بس اس کے چہرے کو دیکھے چلا جا رہا تھا۔ تھینکس، آپ نے مجھے جانے سے روک دیا۔ اسے مسلسل اپنی جانب دیکھتا پا کر خاموش دیکھ کر وہ خود ہی بول پڑی، لیکن کب تک روک سکوں گا؟ کیوں؟ ایک دن تو تمہیں واپس جانا ہے نا، آپ مجھے جانے دیں گے کیا؟ کتنا مان یقین اور اپنائیت بھرا سوال تھا روحا کا۔ سلار حسین جیسا پتھر شخص لمحے بھر میں پاش ہو کر ٹھہر گیا تھا، مگر اس کے سوال کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پتہ نہیں، وہ الجھ کر رہ گیا۔ دل اس کی معصومیت تو حیر سے اٹھتی گرتی پلکوں کے جال میں پھنس رہا تھا، مچل رہا تھا۔ پھر اب کیوں روکا؟ اس کے جواب پر وہ بجھ گئی۔ سوال کیا تو اس کا جواب ہنوز وہی تھا، پتہ نہیں۔ اور شاید روحا کو پتہ چل گیا کہ وہ ایک پتھر سے سر پھوڑی ہے، وہ اپنا آپ لہو لہان کر بیٹھے گی، مگر اس اسٹون مین پہ اس کے کسی جذبے کا کوئی اثر نہیں ہوگا، لہٰذا یہاں رکنا بیکار ہے۔ وہ خاموشی سے پائیں باغ کی جانب چل دی۔ میں ایک دن بعد واپس جاؤں یا ایک ماہ بعد جاؤں، وکی تو وہیں موجود ہوگا، وہاں کے حالات ویسے ہی رہیں گے، اور ماما وہ اپنی مرضی کر کے ہی دم لیں گے۔ اگر مجھے وکی کو ریجیکٹ کرنا ہے تو ہمت کر کے ماما سے کہنا ہوگا، پاپا ہے نا میرے ساتھ۔ ماما ان کی اور میری مرضی کے بغیر مجھے وکی سے کیسے منسوب کر سکتی ہیں؟ اتنے دن تک یہ خوف اور ٹینشن میں کیوں اپنے سر پر سوار رکھوں کہ کل کیا ہوگا، جو ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے۔ میں اب نہیں ڈروں گی، سلار میرا مقدر نہیں بن سکتے تو نہ سے، لیکن میں خود کو وکی جیسے شخص کے ہاتھوں پر بات بھی نہیں ہونے دوں گی۔ میری زندگی اتنی بے مول نہیں ہے کہ مجھے اپنے حق کے لیے بولنا ہوگا۔ ہاں میں اپنی ڈروں گی کسی سے، اللہ سے ڈروں گی تو مجھے باقی ہر ڈر خوف سے نجات دلا دے گا۔ روحا پائے باغ میں لگے جھولے پہ بیٹھی سوچ رہی تھی، خود کو سمجھا رہی تھی، سوال جواب کر رہی تھی۔ بارش ہو رہی تھی مگر روحا اپنی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ اسے اپنے بھیگنے کا احساس نہیں ہو پایا۔ بجلی کڑکی تو اب وہ ڈری نہیں بلکہ درود پاک پڑھتے ہوئے اپنی سوچوں کی دنیا میں مگن تھی۔ ارے روحا کو دیکھو کیسے بارش میں بھیگ رہی ہے۔ بیجی نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو اسے بھیگتے دیکھ کر کہا، میں اسے بلا کے لاتی ہوں۔ زہرا اپنی جگہ سے اٹھی، تم پکوڑے بنا کر لاؤ، روحا کو میں بلا کے لاتا ہوں۔ سلار نے اسے جانے سے روکتے ہوئے کہا، جی اچھا بھایا۔ زہرا فوراً حکم کی تعمیل کے لیے چل دی۔ وہ سوچوں میں گم جھولے پر بیٹھی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ سلار نے حیرت سے اسے دیکھا اور قریب آ کر اس کے چہرے کو بغور دیکھنے پر اسے لگا جیسے وہ رو رہی ہے، مگر بارش نے اس کے چہرے کو بھگو دیا۔ اس نے اس کے آنسوں کو اپنا بھرم رکھنا آسان محسوس ہو رہا تھا۔ روحا بارش میں کیوں بیٹھی ہو؟ روحا نے اس کی آواز پر چونک کے دیکھا۔ بارش شروع ہوگی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ پریشان ہو؟ سلار نے اس کے چہرے کو بغور دیکھا۔ نہیں، جب انسان کسی فیصلے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر پریشانی نہیں ہوتی، عمل اور نتیجے کا انتظار ہوتا ہے۔ وہ سکون سے بولی، کیسا فیصلہ؟ میں کل واپس جا رہی ہوں، وہ جھولے سے اٹھتے ہوئے بولی۔ کیا؟ سلار کو جھٹکا لگا، وہ حیرانی سے بولا، جی ہاں، جب واپس جانا ہے تو سب کچھ فیس کرنا ہے تو پھر دیر کس لیے؟ کل بھی تو یہ سب ہونا ہے، تو آج کیوں نہ آج ہو جائے؟ اور ویسے بھی میرے یہاں آنے سے آپ بہت ڈسٹرب ہوں گے نا؟ یہ کہہ کر وہ جانے لگی، وہ تیزی سے بولا، کہاں جا رہی ہو؟ اپنا سامان پیک کرنے، اس نے رک کر جواب دیا۔ کوئی ضرورت نہیں، تم واپس نہیں جاؤ گی؟ کیوں؟
کیونکہ یہ میرا حکم ہے، وہ روب سے بولا۔ لیکن میں آپ کے حکم کے تابع نہیں ہوں، وہ مسکرائی۔ پھر بھی میں تمہیں روکوں گا۔ آپ مجھے کب تک روک سکتے ہیں؟ اپنی آخری سانس تک، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ جی؟ روح کو اپنی سماعتوں پر یقین ہے۔ جی، مسز سلار حسین بن کے رہو گی میرے ساتھ؟ آپ؟ شادی کرنا چاہتا ہوں تم سے۔ کیوں؟ آپ تو مجھے پسند نہیں کرتے، ہر وقت جو مجھ پر غصہ کرتے، روب چھاڑتے اور بس سارے گلے شکوے کر لینا، ابھی تو ہاں کر دو۔ ریلی تم نے مجھے توڑ دیا۔ ہمیشہ سے تمہیں چاہتا تھا، چچی بیگم کے رویے کی وجہ سے تم سے خائف رہا، مگر اب مجھے لگتا ہے کہ میں تمہارے بغیر ادھورا سا ہوں۔ روحا، مجھے مکمل کر دو، میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں ہمیشہ بہت پیار و محبت اور عزت سے رکھوں گا، خوشیاں دوں گا، شہر یا گاؤں جہاں کہو گی وہاں تمہیں گھر بنا کر دوں گا، وہیں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اس نے جیت کی نرمی اور خلوص سے کہتا روحا کے خوشگوار حیرت میں ڈال گیا۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ سٹپٹا کر بولی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے، نیت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اس بارش میں بھیگی ہوئی تم اور بھی قیامت ٹھا رہی ہو، جب سے آئی میرا صبر ضبط آزما رہی ہو، تم بہت ظالم ہو تم۔ پتہ نہیں آپ کو کیا ہو گیا؟ وہ گھبرا کر یہ کہتے ہوئے جانے لگی تو سلار اس کا ہاتھ پکڑنے کی جسارت کر گیا۔ پیار ہو گیا تم سے تو؟ وہ نظر جھکا کر بولی۔ تو اپنے پیار کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، زندگی کے اس سفر میں میرا ساتھ دو گے؟ آپ پاپا سے بات کر لیں۔ وہ کہہ کر شرما کر ہاتھ چھڑا کر اندر کی جانب بھاگی تھی اور سلار خوش دلی سے ہنس پڑا۔ روحا حیران تھی کہ ماما نے اسے فون کر کے رزلٹ آؤٹ ہونے تک گاؤں میں رہنے کی پھر سے بخوشی اجازت دے دی تھی، اور روحا تو خوش تھی کہ اس کی محبت اسے مل رہی تھی۔ سلار جیسے آدمی کو اس نے خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، ویسے ایڈا سیدھا سارا کچھ نظر نہیں آ رہا جڈا سیدھا ہو رہا ہے۔ پاپا کا فون آیا تھا، بہت خوشی سے بات کر رہی تھی۔ بیٹا تمہاری بی بی جان کیسی ہیں؟ حسن احمد نے پوچھا۔ وہ بہت اچھی ہیں، بہت لونگ اور شفیق ہے۔ پاپا بی بی جان سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ بیٹا دل تو بہت چاہتا ہے ان سے ملنے کو، مگر مجھ میں ان کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں، مجھ سے ناراض بھی تو ہے نا۔ نہیں پاپا، وہ ماں بھلا مائیں بھی کبھی اپنی اولاد سے ناراض ہوتی ہیں؟ بی بی جان تو آپ کو بہت پیار کرتی ہیں، دعائیں دیتی ہیں، ایک ہی تو بیٹے ہیں آپ ان کے، اور آپ نے بھی انہیں برسوں کی جدائی کا غم دے رکھا ہے۔ پلیز پاپا آ جائیں، وہ آپ کو دیکھیں گی تو فوراً آپ کو معاف کر کے گلے سے لگا لیں گی۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا۔ انشاءاللہ میں جلد آؤں گا۔ اب تو میری بیٹی بھی میری ماں کے پاس ہے، ایک تمہاری ماں ہے، کاش وہ بھی بی بی جان کی طرح اپنی اولاد کی تڑپ رکھتی۔ حسن نے سنجیدگی سے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو وہ جلدی سے بولی۔ او پاپا، آپ ماما کو بی بی جان سے کمپیئر مت کریں، ماما اور بی بی جان کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ماما زمین ہے اور بی بی جان شفقت و محبت کا آسمان ہے، جو زمین کو بھی اپنی رحمت سے جل تھل کر دیتا ہے۔ سچ پاپا، بی بی جان بہت اچھی ہیں۔ اور سالار کیسے؟ وہ بھی بہت اچھے ہیں، مگر غصے کے بہت تیز ہے۔ اس کا سبب بھی تمہاری ماما ہے۔ خیر روحا بیٹا، میں تمہیں ایک اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ تمہارے دادا اور دادی یعنی بی بی جان کی خواہش تھی کہ تمہاری شادی سالار سے ہو۔ میری یہی خواہش ہے کہ میرا اپنے بھائی کے گھر سے رشتہ پھر سے جڑ جائے، مضبوط ہو جائے۔ اس سلسلے میں سالار کی والدہ نے بھی آج مجھ سے بات کی ہے۔ روحا بیٹا، بی بی جان کی موجودگی میں مجھے بہت اطمینان ہے، میں چاہتا ہوں کہ تمہاری شادی سالار سے ہو جائے۔ اور ماما؟ وہ خوشی اور حیا سے سرخ پڑتے ہوئے بولی۔ ان کی بات رہنے دو، ان کا انداز فکر ہم سے ذرا مختلف ہے۔ تم بی بی جان کو ہاں کہہ دینا، نکاح ہو جائے گا تو میں بھی وہاں آ جاؤں گا، اور پھر پوری شان سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر سے رخصت کروں گا۔ حسن نے سنجیدگی سے کہا تو آہستگی سے بولی۔ ٹھیک ہے پاپا، جیسے آپ کی خوشی، جیتی رہو، سدا خوش رہو۔ حسن نے ڈھیروں دعائیں اس کے دامن میں بھر دی۔ فون بند کر کے واپس مڑی تو سلار کو کھڑا دیکھ کر سٹپٹا گئی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ پورے شہر میں اعلان کرا دو کہ سلار حسین غصے کا تیز ہے، سٹون مین ہے، وحشی ہے، جاہل گوار ہے۔ سلار پلیز آپ، وہ اس کی بات کاٹ کر چیخ کر بولی۔ اسے اپنی جانب گھورتا پا کر تیزی سے باہر نکل گئی۔ سلار کے لب مسکرانے لگے، وہ جان بوجھ کے اسے ستانے کو سنجیدہ موڈ میں سے مخاطب ہوا تھا۔ دیکھ نہیں سنجیدہ موڈ دے وچ کڑی نہ پجا دی۔ جمعے کی خوبصورت شام کو سلار حسین اور روحا حسن کا نکاح سادگی مگر نہایت وقار کے ساتھ ہو گیا۔ روحا بیک وقت خوشی اور خوف کے احساسات سے دوچار تھی۔ خوشی سلار حسین کی محبت کو پا لینے، اس کے نام سے منسوب ہو جانے کی تھی، اور خوف سلار کے پل پل بدلتے سنگ دلانہ اور وحشت درشت رویے کی وجہ سے طاری تھا، اور دوسری وجہ ماما کا رویہ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بی بی جان تو اس نکاح سے بہت زیادہ خوش تھی۔ روحا انجانے خدشات میں گھری ہوئی تھی۔ بے شک اس کے نکاح میں پاپا کی خواہش، مرضی اور اجازت شامل تھی، مگر یہ کیسی شادی تھی جس میں اس کے والدین اور اکلوتے بھائی نے شرکت نہیں کی تھی؟ اس کا دل ایک دم سے بجھ سا گیا۔ اس کو بے چینی سی لاحق ہو گئی، کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ اللہ میاں، میں نے پاپا اور بی بی جان کی مرضی سے شادی کی ہے، آپ تو جانتے ہیں نا اللہ میاں کہ میں سلار سے بہت پیار کرتی ہوں۔ پلیز پیارے اللہ میاں، سلار کو میرے لیے سراپا محبت بنا دے، وہ غصہ نہ کیا کرے، میری زندگی کی آخری سانس تک میرے سلار کا پیار میرا مقدر بنا دے، ان کا اعتبار میری ہستی کا وقار بنا دے۔ روحا نے دل میں گڑگڑاتے ہوئے اللہ سے دعا مانگی اور اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر آنکھیں کھولی تو سلار کو سامنے کھڑے دیکھا۔ کاٹن کے کلف زدہ سفید کرتے شلوار میں بےحد وجیح لگ رہا تھا، اور روحا سفید اور ہلکے گلابی کامدار روسی جوڑے میں زیورات، کلیوں اور گجروں سے سجی سبری دلہن بنی اس کی خوابگاہ میں بیٹھی کوئی حور پری دکھائی دے رہی تھی۔ اس کے چہرے پر الوہی حسن کی چمک تھی۔ سلار کا پورا وجود آنکھ بنا اس کے ملکوتی حسن کو تکے جا رہا تھا۔ روحا نے سٹپٹا کر اپنی گھنیری پلکوں کی جھالک گرا دی۔ روحا، تم مجھے اتنی آسانی سے مل جاؤ گی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
सरार ने मध्यम और मसरूर लहजे में कहते हुए इसके रूबरू बैठ के इसका नरम मुलायम दूधिया हाथ अपने हाथों में थाम लिया। रोहा के पूरे वजूद में इसके मर्दाना लमस की हिद्दत और हरारत बिजली बनकर दौड़ने लगी। वो इतना नरम, मध्यम और प्यार भरे लहजे में इससे मुखातिब था, इसके बेहद करीब था। रोहा को अब तक यकीन नहीं आता, ये सब ख्वाब सा महसूस हो रहा था। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती है वो आसानी से खो भी तो जाती हैं। ये रोहा ने नज़रें झुकाते हुए आहिस्ती से लबकुशाई की। मैं तुम्हें कभी नहीं खोने दूंगा, तुम्हें खोना है सिर्फ मुझ में, मेरे प्यार के समंदर में। सलार ने मोहब्बत पाश नज़रों से देखते हुए कहा तो रोहा ने हैरत से सर और नज़र उठा कर इसके चेहरे को देखा। ये होंठ जो हर वक्त सपाट रहते थे, ये ज़ुबान इसके लिए तो जहर ही उगलती रही थी अब तक, आज अमृत कैसे बन गई। होंठों से प्यार के फूल क्यों कर बरसने लगे थे। तो क्या ये सवाल रोहा के दिमाग में सर उठाए खड़ा था। आप तो ऐसे नहीं है, वो यही बोल पाई। मैं अंदर से ऐसे ही हूँ और तुम्हारे लिए तो हमेशा से ऐसे हैं। झूठ, हर वक्त तो आपकी आंखों में मेरे लिए नफरत, बेजारी, नापसंदीदगी के अंगारे भरे रहते थे। अच्छा, तो फिर ये जब जानने के बावजूद तुमने मुझसे शादी क्यों कर ली, इनकार क्यों नहीं कर दिया। सलार ने मुस्कुराते हुए सवाल किया। क्योंकि मैं तो आपसे प्यार करती हूँ ना। इसकी ज़ुबान फिसल गई। अच्छा, वाकई, ज़रा इधर देखो। सलार ने खुशी और शरारत से मुस्कुराते हुए इसकी थोड़ी को पकड़कर इसके बेख्तियारी में कही की बात की हिफ़्फ़त से सुर्ख होते चेहरे, इसके सुंदर चेहरे को ऊपर करते हुए कहा। बस एक सेकंड कोई पलके उठाकर इसके चेहरे को देख सके, फिर से नजर झुका ली। वो नरमी से बोला, पगली, मैं जानता तुम मुझसे प्यार करती हो, और अगर तुमने कभी गौर से मेरी आंखों में देखा होता तो तुम्हें मैं अपनी सूरत, अपनी तस्वीर ज़रूर दिखाई दे जाती। इधर देखो मेरी आंखों में। मुझे नहीं देखना आपकी आंखों में, मैं कोई आई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ कि आपकी आंखों का एक्सरे अल्ट्रासाउंड करके अंदर का हाल बता दूँ। रोहा ने रूठे हुए अंदाज में कहा तो इसके आई स्पेशलिस्ट वाले जुमले पर बेसाख्ता हंस पड़ा, और रोहा ने इसे हंसते देखा तो इसे लगा जैसे पहाड़ से चश्मा फूट पड़ा। कितनी दिलनशी थी इसकी सालार की हंसी, वो इसके तरन्नुम में खो गई। बहुत मासूम हो तुम। वैसे मेरे आने से पहले तुम क्या दुआ मांग रही थी। वो हंसी रोक कर नरमी से पूछने लगा। आपको क्यों बताऊँ। वो शर्मगी अंदाज में मुस्कुराई। तुम ना बताओ तो भी मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मेरे अपने दायमी साथ की, मेरी मोहब्बत भरी रफ़ाकत की दुआ मांगी होगी, है ना। जी, आपको कैसे पता। रोहा ने इसके दुरुस्त अंदाज पर हैरान होकर सवाल किया तो इसके चेहरे को देखते हुए खुशबू लुटाती लहजे में आहिस्ती से बोला, तुम्हारे दिल में रहता हूँ, तुम्हारे दिल का महरम हूँ, राज हूँ, प्यार हूँ, दुआ हूँ इस खूबसूरत दिल की। तो दिल के महरम से दिल की बात भला कैसे छुप सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरे महरमा दिला दिया। मेरी रहनुमाई का तोहफा कहाँ है। वो मुस्कुराते हुए इसके चेहरे को देख रही थी। वो तो मैं नहीं खरीद सका। सॉरी, क्या सिर्फ प्यार से काम चलेगा। जी नहीं, रोहा ने इसके शरारत भरे अंदाज पर शर्मा कर कहा। अच्छा चलो यार, तुम भी क्या याद करो कि किस दिल वाले से दिल लगाए। ये लो, ये तुम्हारे हक महर की रकम है, कैश 1 लाख रुपए नकद, और 50,000 रुपये की प्राइस बॉन्ड भी है इसमें। सलार ने हंसकर कहा और बैठ की साइड टेबल वाली दराज में एक सफ़ेद रंग का लिफाफा निकाल कर इसे दे दिया, और 2 सोने के कंगन एक मखमली डिबिया में निकाल कर इसकी कलाई में पहनाने लगा और बताने लगा कि जानती हूँ, ये कंगन मैंने इस रोज़ खरीदे थे जिस रोज़ मैंने तुम्हारे लिए ड्रेसेस खरीद कर लाया था। ये मेरे लिए खरीदे थे। नहीं, हम साई के लिए खरीदे थे। सलार ने इसी के अंदाज में जवाब दे तो बेसाख्ता खिलखिलाकर हंस पड़ी। सलार ने बहुत चाह से इसे देखते हुए अपनी बाहों के हल्के में ले लिया। लाओ, मुझे भी रोनमाई का तोहफा दो। सलार ने शौक लहजे में कहा। मैं क्या दूँ। रूहा ने मासूमियत से आंखें झपकते हुए पूछा। वो प्यार जो तुम्हें मुझसे है। सलार ने सरगोशी के अंदाज में इसके कान के करीब होकर कहा तो वह हंस पड़ी और शर्मा कर इसके सीने में चेहरा छुपा लिया। सलार इसकी इस अदा पर दिलो जान से फिदा हो गया। गुजरी रात सलार की मोहब्बत और गुर्बत में जितनी हसीन थी, इसकी सुबह इतनी ही बदतरीन थी। रोहा जख्मों से चूर लेटी हुई, हारी भी अपने एकदम बेजान बेरूसी बैठी थी। रात सलार ने इसे जितनी मोहब्बत और इज्जत दी थी, सुबह इतनी नफरत, जिल्लत और अजियत इसके वजूद में उतारती थी। हैं, क्यों सवेरे की दौरा पे आनू। बीबी जान अगर इसे अपनी कस्में देखकर ना रोक लेती तो शायद वो इसे जान से मार देता। रोहा को अब समझ में आ गया था इसका दिल क्यों डरा सहमा खदशात में घिरा हुआ था। इसका खौफ कितनी खौफनाक और भयानक शक्ल में इसके सामने आ खड़ा हुआ था। जोहा का फ़ोन आया था और इसके लिए क़यामत बर्पा कर गया। वो नाश्ते से फारिग हुई थी कि टेलीफोन की घंटी बजने लगी। रोहा की नज़र CLI पर उभरते अपने घर के नंबर पर पड़ी थी। उसने खुशी से फ़ौरन रिसीवर उठा लिया। दूसरी तरफ जानिब से सलार रिसीवर उठा चुका था। कैसी हो डार्लिंग, जोहा पूछ रही थी। मैं बहुत खुश हूँ मामा, रोहा ने दिल से जवाब दिया। अच्छा, अब ज़्यादा खुश करने होने की भी ज़रूरत नहीं है। हमारा आधा मकसद तो हासिल हो गया, बाकी में तुम अपने मासूम हुसन से हासिल करके जितनी जल्दी हो वहाँ से वापस लौट आओ। विकी तुम्हारा वेट करो, और हाँ, अगर विकी तुम्हारा कॉल करे तो इसे शादी के बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं। मम्मा, मुझे समझ नहीं आ रही आप क्या कह रही हैं। वो उलझ कर बोली, जबकि सलार को जोहा बेगम की सारी बात, सारी साजिश और प्लानिंग समझ में आ गई थी। गुस्से और नफरत का लावा इसके पूरे वजूद में उबल पड़ा। रोहा इसे बेवकूफ़ बना रही थी, इसकी प्रॉपर्टी के लिए इसे शादी की थी। इसने ये बात सलार को रूह तक से सुलगा के। ओ कम मॉन रोहा, तुम्हें मैंने गांव सिर्फ सलार से शादी करने, इसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए भेजा है। बहुत पैसा ज़मीन है सलार के नाम। तुम अपने हुस्न और अदाओं से इसे गवार पेंडू लड़के को इस कदर पागल बना दो कि अपना सब कुछ तुम्हारे नाम लिख दो, और फिर तुम इस पेंडू पर 3 हरफ भेज कर वापस यहाँ आ जाना। विकी बहुत दौलतमंद है, मैं इसके साथ तुम्हारी शादी कर दूंगी। मम्मा, आप क्या कह रही है, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। रोहा के तो पैरों तले से ज़मीन ही खिसक गई। इनकी बातें सुनकर वो बौखला कर बोली। बीबी जान इसके पास से गुजरी थी, इसे परेशान देख कर रुकी। ओफो, ऐसी लगता है तुम्हारे आसपास कोई है। ओके हनी, फिर बात होगी। टेक केयर बेबी, बाय। आखिर वही हुआ ना जोहा हसन की खसलत थी।
बेटी का हुस्न कैश कराना चाहती है ये औरत, और रोहा कितनी चालाक और मक्कारी से मुझे अपने मोहब्बत का फरेब दे रही थी। रोहा बेगम, तुम्हारे साथ तो मैं जो सलूक करूँगा तुम ख्वाब में भी मुझसे माफ़ी मांगा करोगी, और जोहा हसन तुम देखना तुम्हारी साजिश के इस चेहरे का मैं क्या हशर करता हूँ। एक पैसा नहीं मिलेगा तुम्हें भी इस हवेली और इसके मकीनों से। सालार ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। रोहा की तलाश में निकला तो इसे लाबी में टेलीफोन के करीब खड़ी नजर आई। चेहरे पर परेशानी रकम थी। बीबी जान इसके पास खड़ी थी, कुछ कह रही थी। ओह, तो जोहा बेगम का शख्स दुरुस्त था। बीबी जान और रोहा के पास खड़ी थी, जब भी तो मातम अपनी माँ से खुल के बात नहीं कर सकी। वो बड़बड़ाता हुआ रोहा के जाने पड़ा रहा था। रोहा की नज़र इस पर पड़ी तो इसके तेवर देखकर समझ गई कि इसने इसकी और इसकी मामा की होने वाली इस बातचीत सुन ली। सलार के तेवर इसे सहमा रहे थे। आखिर दिखा दी ना तुमने अपनी कमीनगी और असलियत। सलार ने गुस्सीले लहजे में चिल्ला कर कहा तो रोहा का दिल बुरी तरह सहम गया। आखिर वही हुआ जिसका इसे डर था। सलार पुत्र, ये क्या कह रहा तू? बीबी जान ने फिक्रमंदी से कहा। आप कुछ मत बोले बीबी जान, ये लालची खुदगर्ज और मक्कार साजिशी औरत की बेटी हमें यहाँ बेवकूफ़ बनाकर हमारी रही से जायदाद भी हासिल करना चाहती है। सुन सलार, शट अप, नाम मत लो मेरा अपनी गंदी जुबान से। मक्कार औरत की मक्कार और चालबाज बेटी, सलार ने गुस्से से कहते हुए जोरदार थप्पड़ इसके रुखसार पर जड़ दिया। लौंडी बगैरत इंसान। वो सब तात के लिए कती तैयार न थी, लड़खड़ाकर दीवार से जा टकराई। बीबी जान ने अपना दिल थाम लिया। अमीना और ज़हरा भी इसकी आवाज़ सुनकर वहीं आ गई और रोहा के साथ इसका सलूक देखकर गुंग रह गई। सलार ने जब इसे बालों से पकड़ कर खींचा था वो चीख उठी। सलार भाया, ना करो, आप सब बीच में ना। और तुम, सलार गुस्से से चीखा। रोहा को घसीटता अपने कमरे में लेकर बड़ी बेदर्दी से बेड पर पटक दिया। इसकी सदमे, खौफ और दर्द के एहसास से चीख निकल के वो दरवाज़ा लॉक करके इस पर बरस पड़ा। तो तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने, कंगाल करने आई हो यहाँ? सलार ने इसकी ठोड़ी पकड़कर वसीले लहजे में कहा। नहीं, इसने बमुश्किल नफ़ी में सर हिलाया। झूठी मक्कार लड़की, मैंने अपने कानों से तुम्हारी माँ की बकवास सुनी है। सलार ने एक थप्पड़ इसके गाल पर रसीद किया। इसके होंठों से खून रसने लगा। सर दीवार से टकराने के बाद सर दर्द से चकरा रहा था। तुम्हें मेरी जायदाद तो दौलत चाहिए थी ना? नहीं, मुझे नहीं पता मामा ने ऐसा क्यों कहा, मैं तो सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ, वो रोते हुए अटक अटक कर बोली। प्यार नहीं करती, प्यार करने का ढोंग रचाती रही हूँ अब तक मैं। अब देखना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगा कि तुम्हारी माँ भी तुम्हारी शक्ल नहीं पहचान सकेगी। इस मासूम सूरत का फ़ायदा उठाकर तुमने मुझे बेवकूफ़ बनाया, धोखा दिया मुझे। अब देखना मैं तुम्हारे साथ करता क्या हूँ। सलाने से बालों से पकड़कर बड़ी बेदर्दी से अपने सामने खड़ा करते हुए बोला। इसे ज़ोर से धक्का देकर गिरा। रोहा की चीखें पूरे कमरे में गूंज उठी। अमीना, ज़हरा और बीबी जान अंदर से आती आवाज़ें और चीखें सुनकर परेशान और खौफजदा सी दरवाज़ा पीट रही थी, मगर सलार पर वहशत तारी थी। इसने रोहा को रुई की तरह धनक के रख दिया। लौंडी कमीनिया, उधर को पहुँच तो लब बगैरता। तुम यहाँ से अपना जख्मी वजूद और तलाक का कागज़ लेकर जब अपनी मम्मा के पास पहुँचोगे ना, तब इन्हें पता चलेगा सलार हुसैन को धोखा देने का क्या अंजाम होता। जायदाद के कागज़ आई ना तुम्हारी माँ को। वैश्य अंदाज में इसके जबड़ों को सख्ती से पकड़े बोला तो बमुश्किल टूटते लहजे में अफसम बोली। नहीं, इस तरह हमारा ख़ानदान हमेशा के लिए अलग हो जाएगा। पापा यहाँ नहीं आएंगे। बीबी जान, यहाँ से तो अब तुम्हारा जनाजा लेकर ही जाएंगे। सलार ने गुस्सीले और सपाट लहजे में कहा। सलार पुत्र, तुझे रब का वास्ता दरवाज़ा खोल दे ना। मार इस मासूम को, देख तुझे मेरी कसम है, दरवाज़ा खोल, नहीं तो तुम मेरा मरी हुई का मुँह देखेगा। बीबी जान की आवाज़ इसके कानों में पड़ी तो नाचार रोहा को छोड़कर सलार दरवाज़ा खोलने के लिए खड़ा हुआ। इसके चेहरे से जो वहशत टपक रही थी, इसने इन तीनों को भी खौफजदा करके रख दिया। वो तीनों को देखकर साइड से होता हुआ वहाँ से बाहर निकल गया। वो तीनों तेजी से अंदर दाखिल हुई तो जख्मों से चूर बिखरी टूटी रोहा को देखकर सदमे में घिर गई। इसका सर और होंठ फटते हुए चेहरा लहूलुहान हो गया था। हाय ओ सलार, ये तूने क्या कर दिया? हाय ओ मेरे रब्बा, मेरे हसन पुत्र को मैं क्या मुँह दिखाऊंगी? इसकी माँ को क्या जवाब दूंगी? ये क्या कर दिया सलार तूने? बीबी जान ने रोहा की हालत देखते हुए रोते हुए कहा और सदमे से बेहोश हो गई। ज़हरा और मीना के रह आसान भी जाते रहे। मेहरमा दिला दिया, ये तूने क्या किया? जिस दिल में बसा था तू वो दिल ही तोड़ दिया। मेहरमा दिला दिया। वो सलार के कमरे से दोबारा इसी कमरे में आ गई जहाँ सलार से शादी से पहले से ठहराया गया था। सर्दियों के थकन ओढ़ कर जख्मों से चूर बदन लिए वो दोबारा वहीं पर आ गई थी। सलार के पुरतशद्दुद रवैये ने रोहा को तोड़ डाला था। इसका मान, भरम, एतबार, वक़ार, प्यार सब कुछ खाक में मिल गया था। मेरी ही गलती थी कि स्टोन मैन पर एतबार कर बैठी। अपनी ज़िंदगी की खुशियाँ इससे वो बस्ता कर बैठी। भला पत्थर भी सुख पहुँचाते हैं, वो तो सिर्फ दुख देते हैं, ज़ख्म देते हैं। सलार एक जज्बाती इंसान है, पल पल बदलने वाला, पल में प्यार, पल में आज़ार। रोहा बेड पर बैठी गुमसुम सी सोच रही थी। गुलाबी रंगत जद पड़ चुकी थी। इस कदर जिल्लत, इतनी तौहीन, बेपनाह नफरत, हद दर्जा इज़्ज़त और हित्तक के बावजूद मैं इस हवेली में मौजूद हूँ। क्यों? सलार का रवैया तो शुरू दिन से मेरे साथ ऐसा हित्तक अमेज़ रहा है, फिर इससे किसी अच्छाई की उम्मीद रखना ही हमाकत ही तो है। अब जो कुछ हो चुका है, इसके बाद तो इस हवेली में मेरा रहना भी मेरी तौहीन है। मुझे चले जाना चाहिए, मगर कहाँ? रोहा ने थक कर अपनी आंखें मूंद ली। मैं तो पापा को यहाँ लाना चाहती थी, अब खुद जा रही हूँ, लेकिन सलार ने जो कुछ मेरे साथ किया, इसके बाद मेरा यहाँ रहना मेरी ज़ात की मोहब्बत की, इस रिश्ते की भी तौहीन है जिसे सलार ने शक और बेदबारी और बदगुमानी की आग में झुलसा दिया। मैं क्या करूँ अल्लाह मियाँ? इतना बेइज्जत और ज़लील होकर, बेदबार और बेवक़ार होकर क्या मुझे यहाँ रहना चाहिए? ओ गॉड, ये क्या हो गया? क्यों आ गई मैं यहाँ? अब मैं क्या करूँ? इस सारे किस्से में मेरा तो कोई कसूर नहीं। कल भी मामा की वजह से पापा इन सब से दूर हुए, आज भी मामा की वजह से मैं इन सब से दूर हो रही हूँ। मैंने तो कभी इन रिश्तों में वक्त ही नहीं गुजारा,
پھر بھی یہ سب میرے ذہن پہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. سلار کے رویے کی وجہ سے محبت تو شاید میرے نصیب میں نہیں ہے. ماما کو کبھی فرصت نہیں ملی ہمارے ساتھ وقت گزارنے کی. پاپا کا دم غنیمت ہے جو کم ملتے تھے مگر پیار سے ملتے تھے. ہماری ضروریات کا خیال رکھتے تھے اور اب تک رکھتے آ رہے ہیں. ماما تو ایک مصنوعی زندگی گزاری. اللہ بھی مجھے ہدایت دے, راستہ دکھائیں, بتائیں کہ مجھے ان حالات میں کیا کرنا چاہیے. خود سے سوال جواب کرتی دل و دماغ میں چھڑی چنگ سے نڈھال ہوتی, روتی روتی آخر نیند کی آغوش میں چلی گئی. امینہ اور زہرا کو اس نے خود منع کر دیا کہ اسے اکیلا چھوڑ دے. وہ اس کی مرہم پٹی کرنا چاہتی تھی مگر روحا نے بمشکل سر کا زخم صاف کروا کے بس پاؤڈر چھڑکنے کی حد تک فرسٹ ایڈ لی تھی. وہ اپنے شولڈر بیگ میں سے ایک پین کلر نکال کر پانی کے ساتھ نکل لی تھی. بی بی جان روش میں آنے کے بعد سے رو رہی تھی. سلار صبح کا نکلا رات کے حویلی پہنچا تھا. جانے کہاں کی خاک چھان کر آیا تھا. خود بھی تھکا تھکا شکست خوردہ دکھائی دے رہا تھا. امینہ نے بی بی جان کی بے ہوشی اور موجودہ حالت کا بتایا تو فوراً ان کے کمرے کی طرف دوڑا. کچھ بھی تھا وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا. ان کی تکلیف دکھ اور پریشانی نہیں دیکھ سکتا تھا. اور جب وہ بی بی جان کے کمرے سے باہر آیا تھا تو دنیا بھر کی تھکن اس کی چال کا حصہ بنی ہوئی تھی. ندامت کے سنگلاخ پتھروں تلے اس کا لمبا چوڑا کسرتی بدن یوں دب گیا کہ اسے سانس لینا محال ہو رہا تھا. الفاظ زبان تک آنے کا راستہ بھول گئے تھے. سارا غصہ ساری نفرت پانی پر جھاگ کی طرح بیٹھ گئی. بی بی جان نے اسے ساری حقیقت بتا دی تھی. روحا کی ماما نے جو کچھ روحا سے فون پر کہا وہ اسی وقت انہیں بتا چکی تھی. اگر وہ ان کی سازش اور پلاننگ کا حصہ ہوتی تو فوراً بی بی جان کو وہ سب کچھ کیوں بتاتی, جو اس کے لیے اپنے لیے بھی باعث سے ندامت تھا کہ اس کی ماں اس کی سوچ کتنی ستی اور لالچی ہے. وہ تو ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی. سلار حسین نے اپنے غصے اور جذباتی پن میں اس پھول سی لڑکی کو مسل کر رکھ دیا. اس کی روتی آنکھیں زخمی وجود اب سلار کو ندامت کے اتھاہ سمندر میں غرق کرا تھا. وہ بے جان قدموں سے چلتا ہوا اس کے کمرے کے دروازے پر پہنچا. دھیرے سے دروازہ پیچھے دھکیل کر اندر قدم رکھنے لگا تھا کہ روحا کی آواز سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے. وہ اپنے موبائل پر اپنی ماما سے بات کر رہی تھی. کتنی حریص ہے ماما آپ, کب ختم ہوگا آپ کا یہ لالچ. آپ نے تو اپنی بیٹی کو اپنی سازش اور لالچ کی بھیٹ چڑھا دی. کتنی دولت چاہیے آپ کو, آپ کی نیت پھٹ سکے. آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا. میں نہیں جانتی کہ آپ نے مجھے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت یہاں بھیجا تھا. جانتی ہوتی تو کبھی یہاں نہ آتی. آج آپ کی وجہ سے ماما, آپ کی وجہ سے میرے جسم پر ہی نہیں میرے دل اور روح پر بھی زخم لگے. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. روحا مائی چائلڈ مائی بیبی, زوہا نے اسے پچکارا. آئی ایم ناٹ اے چائلڈ ماما, نفرت ہے مجھے آپ سے, روحا نے روتے ہوئے چیخ کر کہا تو سلار ملامتوں میں گھٹتا چلا گیا. لانتی, جا کے جا خودکشی کر, بغیرت انسان آ گیا. اللہ بغیرت. ایک بات سن لیں ماما, اگر سلار نے مجھے اس حویلی سے اپنی زندگی سے بے دخل کیا نا تو میں آپ کے گھر بھی نہیں آؤں گی. اور اگر سلار نے مجھے ڈیورس دے دی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گی. ماتم کیجیے گا پھر میری لاش پر, اور قیمت وصول کیجیے گا ان لوگوں سے میری موت کی. شاید اس طرح آپ کی ہوس لالچ کو کچھ سکون آ جائے. روحا نے روتے ہوئے کہا تو زوہا غصے سے بولی. تم ہوش میں تو اپنی ماں کو یہ سب کہہ رہی ہو. ہاں, اس ماں کو جس نے اپنی بیٹی کو اس کی محبت کی نظروں میں گرا دیا. اس کا اعتبار وقار اس کے شوہر کی نظروں میں دو کوڑی کا کر کے رکھ دیا. میں سلار سے پیار کرتی ہوں, ان سے دوری کے بدلے میں مجھے موت قبول ہے. آپ نے ان کی نگاہوں میں میرے لیے نفرت بھر دی. میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی. ماما آئی ہیٹ یو, میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی, سنا آپ نے. روحا نے روتے ہوئے تیز لہجے میں کہا, موبائل آف کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. سلار کے لیے اپنے قدموں پر کھڑے رہنا دشوار ہو رہا تھا. روحا کی آنکھیں جو پیار اٹھایا کرتی تھی وہی سچ تھا. وہ اپنے غصے نفرت کی آگ میں جلتا ہوا اسے بھی بری طرح جھلسا گیا. شرمندگی تھی. یا شرمندگی رہی, جا کے مار, جا کے لانتی ہے بغیرت. او میرے خدا, یہ لڑکی کیا ہے, اور میں نے اسے کتنا غلط سمجھا. یہ تو انمول ہیرا اور میں نے اسے مٹی میں رول دیا. میرے خدا, اللہ مجھے معاف کر دینا. میں نے بہت ظلم کیا اس معصوم لڑکی پر جس سے میں نے محبت کی تھی. کیسے سامنا کروں گا اب اس کا, کیسے معافی مانگوں گا میں روحا سے. سلار نے دل میں خود سے سوال کیا. دبے پاؤں وہاں سے چلتا ہوا ایک کمرے میں اپنے کمرے میں آ گیا جہاں کل شب اس نے روحا کی سنگت میں سہاگ رات منائی تھی. ایک رات کی دلہن کو اس نے صدی کے دکھتے ڈالے تھے. آنسو کے سیلاب اس کی آنکھوں سے جاری کروا دیے تھے. اس نے غصے میں آ کر اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں اتنی زور سے مارا کہ شیشہ چھناکے سے ٹوٹ گیا. سلار کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا. وہ ہاتھ جس سے اس نے روحا کو لہو لہان کیا تھا, اس کی یہی سزا ملنی چاہیے تھی. اپنا دماغ لہو لہان کر, لانتیا بغیرت انسان. ہاتھ تڑوا کے ہوئیے گا نا تو بھایا. زہرا اس کے لیے ٹرے میں کھانا لائی. منظر دیکھ کر وہ چیخ اٹھی. پاپا پلیز آپ فوراً یہاں آ جائیں ورنہ میں یہاں نہیں رہوں گی. آپ کو میری قسم پاپا واپس آ جاؤ. راحت بھائی کو بھی بھیج دے. موبائل پر حسن احمد سے بات کری تھی. زہرا آنکھوں میں آنسو لی سے تک رہی تھی. اوکے پاپا, اللہ حافظ. اس نے موبائل آف کر دیا. بھٹ جائی, زہرا بھیگی آواز میں بولی. او پلیز ڈونٹ کال می بھٹ جائی, روحا نے دیری سے کہا. اچھا بھابھی جی, بھائی کو معاف کر دینا. انہوں نے اپنا ہاتھ زخمی کر لیا اور میرا پورا وجود ہے کوئی اس کی تلافی. روحا نے اس کی بات کاٹ کر کہا, لہجے میں دکھ کی تلخی گھلی ہوئی تھی. وہ چپکی رہ گئی. سبھی سے شرمندہ تھی. امینہ, زہرا بی بی اور سلار حسین. اس کی تو روح بے قرار ہو کر انگاروں پر ٹوٹ رہی تھی. سلار, وہ تم سے پیار کرتی تو میں معاف بھی کر دے گی, اسے منا لو. سلار کے دل نے کہا. وہ اسے دیکھ کر ہراسا ہوگی. اس کے ہاتھ میں موجود سفید لفافہ روحا کو موت کا پروانہ محسوس ہوتا. سلار نے بے قراری سے اس کے ویران چہرے, پریشان چہرے کو دیکھ کر اس کے قریب آ کر رک گیا. یہ اٹھاؤ. سلار نے ہاتھ میں موجود سفید لفافہ روحا کی گود میں پھینک کر کہا. طلاق نہیں. روحا کے ذہن میں یہ خیال آیا اور نفی میں سر لانے لگی. یہ اٹھاؤ لڑکی, سلار نے روبدار لہجے میں کہا. نہیں, مجھے نہیں چاہیے. سنا نا تم نے, میں نے کیا کہا.
वो इसी लहजे में बोला, ये उठाओ अपना ज़रूरी सामान पैक करो, यहाँ से जाने की तैयारी करो। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगी, वो हरासा होकर लिफाफा दूर फेंक कर बेड से नीचे उतरते हुए बोली। सलार को अंदाज़ा था वो क्या समझती है। देखता हूँ कैसे नहीं जाओगी, ये मेरा हुक्म है। सलार का यही अंदाज था। इसे तो नाराज़ बीवी को मनाना भी नहीं आता था, उल्टा वो इसे गुस्सा दिला रहा था। जा मारे जाके खसमान का लानती इंसान। हुक्म क्या समझते हैं आप खुद को? इस तरह हुक्म चलाकर, चीख चिल्लाकर, डरा धमका के, मार पीट के आप दूसरों का दिल जीत लेंगे? वो भी एकदम से गुस्से में आते हुए बोली, दूसरों का तो पता नहीं, हाँ अलबत्ता इस मासूम लड़की का दिल मैं ज़रूर जीत चुका हूँ, अपनी तमाम तर सफाकियों, सख्ती और खामियों के बावजूद। सलार ने इसकी आंखों में झांकते हुए मुस्कुराते नरम लहजे में कहा तो इसकी स्काया पलट हरकत पर वो हैरत ज़दा सी से तकने लगी। मैं बहुत पहले ही आंखों की हैरत में डूब चुका हूँ, और कितना डुबोगे, वो मुस्कुराते हुए एतराफ़ कर रहा था। मगर इसके ज़ख्म अभी ताज़ा थे और इतने कारी थे कि रोहा के दिल में रत्ती बराबर भी खुशी का एहसास नहीं जागा। इसे ढकोसला लगे लफ्ज़ ढकोसला लगे एहसास से आरी खोखले लफ्ज़। पगली ही मैं तुझे तो छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये तलाकनामा नहीं है, हमारी इस्लामाबाद की टिकटें, हम हनीमून मनाने जा रहे हैं। मरी भूत बन के बाद दुबई, फिर स्कॉटलैंड और मलेशिया जाएंगे। मैं अपनी रूह को खूबसूरत मुल्कों की सैर कराऊंगा। दुनिया के जिस खित्ते में कहोगे वहीं शानदार घर बना कर दूंगा। जा जाके कब्रस्तान दे विच अपना घर बना, लानती है बगैरता। पेट पेट के हुण मैं हनीमून ते जाना, लख दी लाना तेरी लाश दे नाल जांदी हो। तू जा तो सही, मैं तेने फिर देखी कैसे छितर मारती। सलार ने इसको प्यार भरी नज़रों से देखते हुए नरम मगर संजीदा लहजे में कहा, कि इसकी बातों में सच्चाई तलाश करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि 5-6 वर्ष की बच्ची न थी जिसे खूबसूरत खिलौने तोहफे देकर बहलाने की कोशिश कर रहा था। मिस्टर सलार हुसैन, क्या लगता है आपको कि मैं कुछ 4-5 साल की हूँ जिसे आप चॉकलेट और कैंडीज देकर बहला लेंगे या इन लफ्ज़ों के खिलौनों से मेरा दिल जीत लेंगे? ये ख्वाब खिलौने किसी और को दिखाइए, मुझे लालच मत दीजिए। मेरा पूरा वजूद बल्कि मेरी रूह तक आपके दिए हुए ज़ख्मों से छलनी और आपको ढोल बजाने, लुटियाँ डालने, रक्स करने की सूझी। वाह, अच्छा मजाक है। रोहा ने हिम्मत करके इसकी आंखों में आंखें डालकर तलख और तंजिया लहजे में कहा। वो अंदर तक शर्मसार हो गए, से अंदाजा हो गया था कि रोहा को मनाना इतना आसान नहीं जितना आसान वो समझ रहा था। वो रोहा को हक बजाने समझता था। रोहा, तुम तो प्यार करती हो ना मुझसे? आपको अपने हुस्न सलूक के बाद भी ऐसी कोई खुशफहमी है? ताज्जुब है। मैं यहाँ सिर्फ बीबी जान को इनके बेटे से मिलाने तक मौजूद हूँ। मैं नहीं चाहती कि जो आसिने मेरे यहाँ आने से अपने बेटे से मिलने के हवाले से बन चुकी है वो टूट जाए और बीबी जान में जीने की उमंग बाकी न ले। आप प्लीज़ जाइए यहाँ से, आपको देखकर मेरे जख्मों में दर्द उठने लगता है। रोहा ने अपनी बात मुकम्मल करते आखिर में रूखी फेर लिया तो सलार तड़प कर रह गया। रोहा, तुम जाके खसमान उखा जाके लान दीजिए, प्लीज़ जाइए यहाँ से। रोहा ने इसकी बात काट कर तेज़ और सपाट लहजे में कहा। इसके गुस्से और तशद्दुद की इंतहा तो खुद पर सह चुकी थी, लिहाजा अब इसके अंदर से सलार का खौफ ख़त्म हो गया था। वो सर झुका टिकटों का लिफाफा उठाया, ना काम वापस लौट आया और रोहा बेख्तियार रो दी। आहद ने हवालात जाकर काफ़ी सबक सीख लिया था। हसन अहमद ने भी इसे समझाया। वो बेकार काम और मुश्किलों से जान छुड़ाकर जॉब तलाश करने का सोच रहा था। हसन तो चाहते थे कि आहद इनके साथ बिजनेस में हाथ बटाए, लेकिन आहद का कहना तो पहले कहीं मुलाजमत करके अपनी सलाहियतों का आजमाना चाहता है। मालिक की कुर्सी पर बैठने से पहले मुलाजिम बनकर काम करना चाहता है। हसन को इसकी सोच ने खुशी और उम्मीद का एहसास दिलाया। आहद को भी अपनी मामा की ज़्यादती और लापरवाहियों का रंज था। रोहा के मामले में जो कुछ इन्होंने किया, इस पर आहद ने जोहा मामा को आईना दिखाकर शर्मिंदा करने की कोशिश ज़रूर की। और जोहा शर्मिंदा हुई थी या नहीं, इन्हें अपनी ज़्यादतियों, साजिशों और मक्कारियों का एहसास हुआ था कि नहीं, आहद ज़रूर बहन की मोहब्बत में बेख्तियार हवेली चला। भैन लैके भी जाई, इतने ना छड़ के जाई। बीबी जान तो आहद के आने पर इतनी खुश थी कि आहद को अफसोस हुआ कि वो यहाँ क्यों नहीं आया पहले। मामा ने क्यों दूर रखा इन सबको इन रिश्तों से? रोहा इसके सामने आई तो इसकी हालत देखकर लम्हे भर को आहद की रूह तक लरज़ उठी। फटे और सूजे हुए होंठ, पेशानी पर नील का निशान और सूजन, सर के बालों की उलझी लटों में जमा खून, आंखों में बिछा सुर्ख डोरों का जाल, जैसे जाने कितने रातों को वो अपने अश्कों से भिगोती डबोती रही है। जट पड़ती रंगत और सूजी सुर्ख आंखों में फैली वीरानी तो कुछ और ही कहानी सुना रही थी। रोहा, आहत के लब हिले। भाई, वो दौड़कर इसके सीने से लगकर रो पड़ी। किसने किया तुम्हारी हालत? बताओ, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं इस दरिंदे को। ये मेहमान नवाजी की इन लोगों ने। मुझे इस जंगली का नाम बताओ। आहत का खून खोल के अपनी फूल जैसी बहन की हालत देखकर गुस्से और जज्बातीपन से बोला तो सब शर्मिंदगी से नजर चुनाने लगे। सलार की हालत सबसे बुरी थी। इसे अब और ज़्यादा शिद्दत से अपनी बेबसी का एहसास हो रहा था। बाकी तो खून खराबा कराने और ख़ानदान को हमेशा के लिए तोड़ने, नफरतें पैदा करने वाला काम किया था इसने। वो अपने किए पर सख्त पशेमान था और रोहा इसे पशेमान करना चाहती थी जब इसने आहत को बुलाया था। आप लोग खामोश क्यों हैं? बताते क्यों नहीं मेरी बहन की हालत किस जंगली ने की है? आहत अब इन सब से मुखातिब था। इन सब के तो हाथ पैर फूल गए। बीबी जान दुपट्टे पर में मुँह छुपाए रो रही थी। भाई, इन सब का कोई कसूर नहीं। वो मैं सीढ़ियों से गिर गई थी, मेरा पाँव स्लिप हुआ था। रोहा ने झूठ बोलकर इन सबकी लाज रख ली और सरार को मजीद शर्मिंदगी से दो चार कर दिया। वो खानदान और खुशियों की खातिर झूठ बोलने पर मजबूर हुई। और किसी को इतनी तौफीक नहीं हुई कि तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता, तुम्हारी मरहम पट्टी करा देता। वाह बहनोई वाह, ये ख्याल रखा आपने मेरी बहन का। 10-12 दिन में सारा रंग रूप बर्बाद कर दिया। आज ने सलार को देखते हुए कहा। वो सलार जिसके सामने किसी को ऊंची आवाज़ में बोलने की जरूरत नहीं होती थी, आज अपने से कई साल छोटे लड़के के सामने चुप साधे शर्मसार करा था। भाई, इनका कसूर नहीं, मुझे यहाँ के डॉक्टर से इलाज नहीं कराना। आप मुझे शहर के अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइएगा। हाँ, वो तो मैं लेकर ही जाऊँगा, तुम तैयारी कर लो, हमें आज ही रवाना होना है।
आहद ने इसके आंसू साफ करके नरमी से कहा। पुत्र तू चला जाएगा इसे लेकर, बीबी जान ने रोते हुए कहा। हम दोबारा आएंगे बीबी जान, पापा आ रहे हैं ना बहुत जल्द आपके पास, आहद ने इनके पास बैठकर कहा। क्या मेरा हसन आ रहा है? इनकी खुशी दीदनी थी। जी आप हमें इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आएंगे, आहद ने उठते हुए अपना सर इनके आगे झुका दिया। जीता रहे पुत्र, सदा सुखी रहे। पुत्र कुछ खा पी के जाता, पहली बार आया तू, ओदी भैन अड्डा कुछ खा के नहीं चली तुहाडे घरों। बीबी जान ने हाथ के सर पर दस्ते शफकत फेर कर माथा चूम कर दुआएं देते हुए कहा। तो गोया बा फिर सही बीबी जान, बहन की हालत देखकर मेरी भूख प्यास वैसे ही मर गई। आप परेशान हो, पापा बहुत जल्द आ रहे। रोहानी ने बुलाया, इसकी बात का पापा कभी नहीं टालते है ना रोहा? जी भाई। चलो तुम अपना सामान मुझे दो, मैं गाड़ी में रखता हूँ। सामान तो यही है भाई। रोहा ने पर्दे के पीछे रखे सूटकेस की तरफ इशारा किया, गोया वो पहले से जाने की तैयारी किए हुए थी। सलार की समझ में नहीं आ रहा था वो इसे कैसे रोके। ओके तुम सबसे मिलकर बाहर आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आहद इसका सूटकेस उठाकर बाहर निकल गया। रोहा सबसे नजर बचाकर अपने कमरे में आकर अपना शोल्डर बैग उठाकर खोलकर कुछ तलाश करने लगी। भाभी, ज़हरा की भीगती आवाज़ इसके कान में पड़ी। ज़हरा आओ, ये लो ये कंगन और ये रकम अपने भाई को दे देना। रोहा ने शोल्डर बैग में से हक महर की रकम वाला लिफाफा रोनमाई में पहनाए गए कंगन निकाल कर ज़हरा को देते हुए तो तड़प करेगी। भाभी ऐसा न करे, मैंने क्या किया? ये तो आपका हक है, ज़हरा ने कहा लहजा फीक रहा था। हक महर वहाँ बनता है जहाँ महर हो, मोहब्बत हो। जब महर ही नहीं तो ये हक फिर हक कैसा? हाँ तुम्हारे भाई के नाम की मोहर ज़रूर मेरे नाम के साथ लग गई है गलती से, पर वो मोहर नहीं है। इस मोहर की खातिर पर वो महर नहीं है। इस महर की खातिर मैंने अपना हक महर तुम्हारे भाई को माफ़ इस मोहर की खातिर मैंने अपना हक महर तुम्हारे भाई को माफ़ किया। ये दे देना इन्हें और बता देना जो मैंने कहा। रहा ने संजीदगी से वो खुद कड़े जब्त से गुजरी थी, अपने आंसू अपने अंदर उतारती। यहाँ से जाते हुए कम से कम सलार के लिए तो रोना नहीं चाहती थी। ज़हरा रोती हुई कंगन और लिफाफा लेकर चली गई। रोहा जाने के लिए मुड़ी तो सलार को रूबरू पाया। इसने लम्हे भर कर चौंक कर इसे देखा, फिर साइड से होकर गुजरने लगे तो सलार ने आगे आकर इसका रास्ता रोक लिया। रास्ता छोड़ दे मेरा, रोहा ने सपाट लहजे में कहा। प्लीज़ रुक जाओ वरना मैं मर जाऊँगा। जा मर जाकर ट्रक थल्ले आ जाके, फिर ट्रक लग जाए फिर दोबारा वो थल्ले आई। आपका क्या ख्याल है मैं जिंदा हूँ? मेरी हस्ती का वकार, ज़ात का मान भरोसा भरम सब कुछ तो ख़त्म कर डाला आपने। रोहा ने सपाट लहजे में दिलगीर लहजे में कहा। मैं अपनी गलती शर्मिंदगी लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। इतना जानता कि तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, नहीं खुश रह पाऊँगा तुम्हारे बगैर। प्लीज़ रुक जाओ, माफ़ कर दो मुझे, वो नदामत से भीगते लहजे में बेकरारी से बोला। कर दिया माफ़, और कुछ? मेरी तरफ देखो प्लीज़। सलार ने इसकी थोड़ी पकड़ कर रुख अपनी जानिब किया तो इसने हाथ झटक दिया। और क्या देखने को बाकी है? आपसे जी लगा के देख लिया। रोहा ने शेर तंजिया लहजे में पड़ा तो एकदम से हाथ जोड़कर घुटनों के बल इसके कदमों में ठहर गया। रोहा को बहुत झटका लगा। वो दूसरों को अपने कदमों में झुकाने वाला एक लड़की के कदमों में बैठा था, जैसे देवी के कदमों में पुजारी बैठा हो। रोहा के अंदर टूट फूट सी होने लगी, मगर वक्ती असर और जज्बाती भाव में बहकर ना खुद को पेशकदमी करना चाहती थी, ना ही सलार को इतनी आसानी से अपनी तरफ बढ़ने का मौका देना चाहती थी। ये वक्त था सलार के अंदर से गुस्सा और नफरत खत्म करने का, इसके मजाज की तंदी और हठधर्मी को नॉर्मल रवैये में तब्दील करने का। लिहाजा इसके लिए सजा काटना ज़रूरी था। इतनी आसानी से माफ़ी मिल जाने, रोहा का साथ मिल जाने पर वो फिर से इसके साथ ऐसा रवैया अपना सकता था। रोहा में बार बार टूटने बिखरने जख्मी होने का हौसला नहीं था, इसलिए वो अपने जज्बात पर काबू पाते हुए सलार के बंदे हाथों भीगती आंखों ने दामद से पुछ चेहरे को देखती वहाँ से बहुत खामोशी से निकल गई। और सलार इसके जाने के बाद बच्चों की तरह रोया, मगर इसके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं था। बहुत चंगा है, बहुत चंगा है। पहली दफरी मेरी इस कुड़ी ने खुशी दी, तालियां मारो दे। बहुत अच्छा किया तुमने इसके साथ। छित्तर मार के जान, दो चार चंडा भी मार जाती। हवेली के बड़े से गेट से हाथ इस वक्त अपने नए मॉडल की कार निकाल कर जाने लगा तो कार के बैक मिरर में से खूबसूरत सा चेहरा दिखाई दिया। आंखें अश्क पर आती आहद ने रोहा से पूछा, कौन है ये? ज़हरा, रोहा ने आगे होकर शीशे में देखकर बताया। तुम्हारी नन? हाँ, और हमारी कज़न भी, रोहा बोली। है वैसे है खूबसूरत। आहद ने शरारत से मुस्कुराते हुए कहा तो रोहा ने इसे घूरते हुए कहा, भाई ये गाँव है, यहाँ ऐसी बातों पर कत्ल हो जाते हैं। मैं तो अल्लाह के बनाए हुसन की तारीफ़ कर रहा था, वैसे भी मेरी बहन से ज़्यादा हसीन नहीं है वो ज़हरा जबी। आप भी ना बस, वो हंसती। आहद साहब भी तो गए बनने लग गए। शुक्र है तुम्हारी हंसी तो देखने को मिली। आहद गाड़ी हवेली से बाहर निकाला और सीधी सड़क पर ड्राइव कर रहा था। तुम्हारी नंद साहबा को बहुत दुख है तुम्हारे वापस जाने का, रो रही थी बेचारी, आहद ने गाड़ी ड्राइव करते हुए कहा। बहुत अच्छी लड़की है सारा। अच्छा तो पहले बताना था ना, ज़रा मैं भी इस अच्छी लड़की से सलाम दुआ कर लेता, वो शौकी से मुस्कुराते बोला। आहद भाई बाज आ जाए। अरे यार मजाक कर रहा हूँ, सच पूछे तो हर फजूल काम से तौबा कर लिया, ताइब हो गया। मैं तो ये तुम्हारा दिल बहलाने को कह रहा था। आहद ने हंसकर कहा। रोहा ने प्यार भरी नजरों से भाई को देखा। रोहा एक बात बताओ, झूठ नहीं बोलना। भाई आपको लगता है मैंने आपसे झूठ बोला? रोहा ने इसकी सूरत देखते हुए कहा। हाँ शायद किसी का भरम रखने के लिए, आहद ने यकीन से कहा तो रोहा का दिल बड़ी ज़ोर से धड़का। तो भाई आप समझ लें कि मैंने किसी का भरम इसलिए रखा ताकि मेरा भरम कायम रह सके, सो प्लीज़ आप मुझसे कुछ मत पूछें। रोहा ने नज़र झुकाकर भीगती आवाज़ में कहा तो आहद ने बेकरारी से इसके मलूल चेहरे को देखा, बेबसी से लब काटने लगा। ये सब मम्मा की वजह से हुआ और अब वो अकेली रहेंगी।
आहद نے کچھ دیر بعد گہرا سانس لے کر کہا، وہ ہمارے ساتھ کبھی رہی کب ہے؟ ان کی اپنی الگ ہی دنیا، اپنی پسند ناپسند اور مرضی کے لوگ ان کی اس دنیا میں ان کے ارد گرد رہتے ہیں۔ आहد سنجیدگی سے بول رہا تھا، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ لیکن ہم تو ان کی اولاد ہے بھائی، ہمارے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ روحا کا لہجہ بھیگ رہا تھا۔ کم آن بیبی فارگیٹ اٹ، چلو میں تمہیں مزے کا لنچ کرواتا ہوں، یہ ہوٹل میں شور تو بہت ہے، ٹرائی کرتے ہیں، ویسے بھی مجھے بہت زوروں کی بھوک لگ رہی ہے، تمہارے سسرال کا تو میں نے پانی تک نہیں پیا۔ आहد نے شہر کی سڑک پر آتے ہوئے راستے میں ایک ہوٹل کے قریب گاڑی روکتے ہوئے اس کا سر تھپک کر، اچھا کیا؟ روحا نے بے اختیار کہا تو आहد نے چونک کر اس کے زخمی چہرے کو دیکھا، لیکن انہوں نے اچھا نہیں کیا تمہارے ساتھ؟ आहد نے مانی کے اس لہجے میں کہا اور تیزی سے گاڑی سے نیچے اترا۔ روحا اس کے اس جملے پر کانپ کے رہ گئی، یعنی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کے زخمی وجود کا سبب کون بنا، کس نے اس کا یہ حال کیا۔ روحا آؤ گڑیا۔ आहد نے دوسری جانب آ کر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا تو وہ خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی۔ وہ 1.5 کنال کے شاندار فرنش بنگلے میں پہنچے تو روحا حیران نظر سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے بولی، واؤ بھائی، یہ بنگلہ کس کا ہے؟ ہمارا۔ سچ؟ وہ خوشی سے مسکرائی، ہاں بالکل سچ، مگر میری تو شادی ہوگی، اب میں کیسے یہاں رہ سکوں گی؟ روحا نے اداس ہو کر کہا تو اس کے شانوں کے گرد بازو حائل کر کے بولا، اداس کیوں ہوتی ہو؟ تمہاری رخصتی پاپا اسی گھر سے شاندار انداز میں کریں گے، وہ بھی جب تم چاہو گی۔ ریلی بھائی، پھر تو میں اپنی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کروں گی، 2 سال تو میں مدد سے آپ سب کے ساتھ ہوں گی، مگر ماما، وہ بولتے بولتے چپ سی ہو گئی۔ وہ اسی گھر میں، پہلے والے میں، پاپا نے وہ گھر بیچ دیا، 6 ماہ بعد نئے مالک مکان وہاں آ جائیں گے، تب تک ماما وہاں اکیلی رہیں گی اور انشاءاللہ اس دوران انہیں ہم سب کی محبت اور اہمیت کا احساس بھی ہو ہی جائے گا۔ ماما کو نہ وہ بنگلہ فروخت کرنے کا علم اور نہ ہی اس بنگلے کا پتہ، تمہیں تمام ملازمین بھی ادھر سے ادھر آ گئے۔ आहد نے ساری تفصیل سے آگاہ کی اور مطمئن سے ہو کر مسکرا دی، ادھر نہیں مانوں، چولہے چپاؤ۔ کتنے برسوں بعد آج حسن احمد نے حویلی میں قدم رکھا، بی بی جان تو انہیں دیکھ کر خوشی سے زاروں قطار ہونے لگی۔ برسوں بعد بیٹے کی شکل دیکھی تھی، دونوں ماں بیٹا ایک دوسرے کے گلے لگ کر دل کھول کر روئے۔ حسن کو اندازہ تھا کہ سالار زوہا کو اپنے باپ کی موت کا ذمہ دار سمجھتا، مگر اب سالار سمجھدار ہو گیا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اگر زوہا بیگم کی غلطی تھی تو اس کی سزا باقی لوگوں کو نہیں دینی چاہیے تھی۔ وہ تو روحا کے رویے پر اب تک حیران تھا کہ جس نے اس کے ظلم کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا، اور جب حسن نے دونوں ملوں کے آمدنی میں سے اب تک کا ان کا حصہ اور کیش اور چیک کی صورت میں سالار کے سامنے رکھا، تو وہ تو جیسے شرم میں زمین میں گڑ گیا۔ چاچا جان، ہمارے اس منافع پر کوئی حق نہیں، اگر آپ ملوں کی کمائی کھاتے رہیں تو ہم بھی زمینوں سے فائدہ اٹھاتے رہیں، صرف آپ کی دعائیں چاہیے، آپ واپس رکھ لیں۔ سالار نے سنجیدگی سے کہا، یہی امینہ اور بی بی جان کے دل کی بات تھی۔ وہ سالار کے جواب سے مطمئن ہوگی، بیٹا یہ تو تمہیں رکھنے پڑیں گے، کیونکہ یہ میری بیٹی روحا کی خواہش ہے کہ آپ کو لوٹا دیا جائے، دلوں میں کوئی رنجش، کوئی شکوہ شکایت نہ رہے۔ حسن نے کہا تو سالار روحا کے نام پر تڑپ کر اٹھ کھڑا ہوا، اسے حیران اور پشیمان کرنے کا جیسے ٹھیکہ لے لیا تھا روحا نے۔ وہ چھوٹی سی لڑکی سے ناکوں چنے چبوا رہی تھی، وہ بے بسی کی تصویر بنا کر رہا ہے۔ چچا جان، ہمارے دلوں میں کوئی رنجش، کوئی شکایت نہیں، آپ یہ رکھیں اپنے پاس، یا اپنی بیٹی کو دے دیجیے گا، مجھے ان کی ضرورت نہیں۔ سالار نے غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا، غصہ ضبط کرتے ہوئے تو میں چنڈا مارنی ہوں، تو غصہ ضبط کرتے ہوئے تیری اوقات ہے ہوں تو بول سکے یا غصہ کر سکے؟ سالار ٹھیک کہہ رہا بھائی، آپ آگے سب پرانی باتیں بھلا دیں، مستقبل کا سوچو جو ہمارے بچوں کے ہاتھ میں۔ امینہ نے سنجیدگی سے کہا، وہ سر لاتے ہوئے زہرا کی طرف دیکھ کر اس کے بارے میں پوچھنے لگے۔ زوہا گھر میں اکیلی تھی، گیٹ پر سوائے چوکیدار کے گھر کے تمام ملازمین انہیں چھوڑ کر جا چکے تھے، جیون ساتھی تک نے انہیں تنہا چھوڑ دیا۔ ساری زندگی زوہا بیگم نے اپنے بچوں اور شوہر کو اپنے سے دور، الگ اور تنہا رکھا تھا۔ آج وہ سب چلے گئے تو چند دن تو جیسے تیسے اپنی ذات میں اپنے کاموں میں الجھتے جھنجھلاتے ہوئے زوہا نے گزار لیے۔ سب پر انہیں غصہ آ رہا تھا، ملازم نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اپنا ہر کام خود کرنا پڑ رہا تھا، ناشتہ کھانا بناتے انہیں مدت ہوئی تھی، کبھی میکے میں شادی سے پہلے پکایا تھا، اب سب کچھ بھول چکی تھی۔ کتے نو کھیر نہیں پچی، گل وچ لئی ایسی عزت راس نہیں آئی انہوں، وہ جھگیوں میں سے اٹھ کے آئی تھی، بس اوتھے دا ہی سی۔ ویسے بھی وہ کیا کہتے ہوتے ہیں، خالی بھانڈا بہتا کھڑکدا، جدے پلے کرتوت نہ وہ بندہ اپنے آپ تو باہر ہوندا ہوندا۔ بالآخر ان کا ضبط جواب دے کے انا کا خول ٹوٹ کر بکھر کے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ حسن، आहد، روحا، کہاں چلے گئے تم سب؟ میں اکیلی رہ گئی۔ وہ روتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، جا کے کل ہی جا کے قبر 'چ دفن ہو۔ زوہا بیگم، آپ کو شوہر اور اولاد کی تو کبھی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ کو تو دولت درکار تھی اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آپ نے کبھی یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ آپ کی اولاد کو آپ کی ضرورت ہے، شوہر کو ضرورت ہے، آپ نے کبھی اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھائی۔ آپ کا حلقہ باب آپ کے دوست کی آپ کا سب کچھ ہے، تو رہیں ان کے ساتھ، ہمارے ساتھ تو آپ کچھ کبھی رہی نہیں ہے۔ اس گھر میں آپ صرف اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے آتی ہیں، پیسہ اور آرام چاہیے آپ کو مجھ سے اس گھر سے، اور بس۔ روحا کے ساتھ جو آپ نے کیا، دل تو چاہتا ہے کہ نام کا رشتہ بھی آپ سے ختم کر کے آپ کو اپنے نام سے محروم کر دو، اس گھر سے نکال دو، لیکن مجھے آپ کے بڑھاپے پر آپ کے عبرت ناک انجام سے خوف آتا ہے۔ میں جا رہا ہوں، اب آپ میری والدہ اور میرے بچوں کی زندگی میں اس وقت آئیے گا جب آپ کے اندر ایک ماں اور بیوی بیدار ہو جائے، ورنہ ہمیں ڈھونڈنے کی کوشش مت کیجیے گا، اللہ حافظ۔ حسن احمد کی باتیں زوہا بیگم کی سماعتوں میں گونجی تھی، انہیں آج تک کا اپنا رویہ یاد آیا تھا، شروع دن سے وہ اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہیں تھی، آج انہیں احساس ہو رہا تھا۔ آئی ہیٹ یو مما، شرم آتی ہے مجھے آپ کو اپنی ماں کہتے ہوئے، مائیں تو بیٹی کی خوشیوں پر قربان ہو جاتی ہے، اور آپ نے اپنی بیٹی کی خوشیاں چھین لی۔ ہاں، اگر آپ نے مجھے کبھی اپنی بیٹی سمجھا ہی کب ہے؟ آئی ہیٹ یو مما، آئی ہیٹ یو، آپ پاپا جیسے نفیس انسان کے قابل ہی نہیں تھی۔ روحا کے آنسوں میں بھیگی سی سختی آواز ان کے کانوں میں تیزاب انڈیل لی تھی اور تڑپ تڑپ کر رونے لگی، جا مر جا کے۔ روحا میری بیٹی، مجھے معاف کر دو۔
بس ٹھنڈ پڑ گئی آپ کے دل میں، سکون مل گیا آپ کو؟ بیٹی کی روح زخمی کر کے اسے اس کے شوہر کی نظروں میں گرا کر بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دے کر کتنی مسکراہٹیں خرید لی آپ نے اپنے لیے، اور کتنی خواہشات و ضروریات آپ کی جو پاپا کی دولت کے ہوتے ہوئے آپ پوری نہیں کر پائے۔ کتنی دولت، کتنا پیسہ چاہیے آپ کو جس سے آپ کی ہوس مٹ سکے؟ بتائیے، میں آپ کو لا کے دوں گا، پھر وہ کیش کیجیے گا۔ بلکہ ایسا کرتے ہیں، یہ سب آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے چھوڑ کر خود ہی یہاں سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے بغیر تو رہ سکتی ہیں، ان آسائشوں مال و زر کے بغیر تو آپ سانس بھی نہیں لے سکتی، ہے نا ماما؟ نفرت ہے مجھے آپ سے، میں آپ کی شکل تک نہیں دیکھنا چاہتا، اس لیے جا رہا ہوں یہاں سے۔ احد کی غصے اور نفرت سے پورا آواز نے زحا کو انگاروں پر لوٹا دیا۔ وہ روحا کو لینے جا رہا تھا، جانے سے پہلے زحا بیگم کو کھری کھری سنا گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو میرے بچے، میں بہت خود غرض ہو گئی تھی، حسن پلیز آپ بھی مجھے معاف کر دیں، میں آپ سب کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ زحا نے روتے ہوئے کہا، اور پھر انہوں نے ان تینوں کے موبائل نمبرز پر کال کرنے کی کوشش کی، مگر تینوں کے نمبر آف تھے، کیونکہ ان تینوں نے دانستہ اپنے نمبر تبدیل کر لیے تھے۔ اگلے دن زحا نے حسن کے آفس جا کر حسن سے ملنا چاہتے انہیں بتایا گیا کہ آفس فروخت کر چکے ہیں۔ وہ جیسے تیسے مل میں گئی، وہاں بتایا گیا کہ حسن صاحب نے دونوں میلز فروخت کر دی ہیں۔ یہ سن کر زحا بیگم کے پیروں تلے سے زمین نکل کے ابھی انہیں ڈھونڈنے کا کوئی طریقہ زحا کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ حسن کے کہنے پر ہی زحا بیگم کو یہ کہا گیا، ورنہ تو نہ تو آفس فروخت ہوا تھا نہ ہی ملز، اور جب زحا کی ہمت جواب دے گی تو انہوں نے اپنا بینک اکاؤنٹ چیک کیا، اس میں 80,25,000 روپے موجود تھے۔ حالانکہ حسن سے آخری ملاقات سے ایک دن پہلے زحا نے بینک سے رقم نکلوائی تھی تو 7 لاکھ باقی بچے تھے۔ اس نے بینک مینیجر سے معلوم کیا تو اس نے بتایا کہ آپ کے شوہر حسن صاحب نے یہ رقم جمع کروا گیا۔ حسن، آپ کو اب بھی میرا خیال ہے؟ اور میں زحا گھر آ کر ایک بار پھر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ زندگی میں برسوں بعد شاید پہلی بار رب کے دربار میں باوضو ہو کر حاضر ہوئی تھی، نماز ادا کی، رو رو کر خطاؤں، غلطیوں، زیادتیوں، گناہوں کی معافی مانگی تھی، اور اس دوران انہیں گاؤں حویلی بی بی جان اور مینا کا خیال آیا تو وہ بجلی کی تیزی سے اٹھی، اپنا سوٹ کیس پیک کرنے لگی۔ انہیں یقین تھا کہ حسن، روحا اور راحت گاؤں میں ہی ہوں گے، وہ سامان سمیٹ کر گاؤں کے لیے روانہ ہوگی۔ جا جا خسمان کھا جا کر لانتی، اور ہر پاسے فساد میں چاند پر بی بی نے ایک حاجن بن کے آ گئی۔ احد تو روحا کو ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق دوائیں استعمال کروائی تھی، اب وہ مکمل طور پر صحت تندرست تھی۔ جسم کے زخم تو بھر کے، لیکن روح کے زخم اتنے کاری تھے کہ راتوں کو سونے نہیں دیتے۔ بڑی مشکل سے وہ سلار کو اس کے رویے کو بھلانے کی کوشش کرتی تھی، مگر تنہائی میں موقع ملتے وہ اپنی تمام تر حشر سامانیوں سمیت اس کے سامنے آ جاتا۔ روحا! وہ اپنے خیالوں میں گم بیٹھی تھی کہ احد کی آواز پر چونک گئی۔ جی بھائی؟ ذرا غور سے دیکھ کے بتاؤ، میرا سر صحرا سجنے کے لائق ہو گیا کیا؟ احد نے اپنے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا تو وہ ہنس پڑی۔ کیوں بھائی، خیر ہے نا؟ پاپا چاہتے کہ میری شادی بھی اب ہونی چاہیے۔ ریلی بھائی، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ کوئی لڑکی ہے آپ کی نظر میں؟ روحا نے پرجوش لہجے میں مسکراتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ایک لڑکی ہے جو بار بار میری نظر کے سامنے آ جاتی ہے۔ اچھا، کون ہے وہ؟ زہرا؟ زہرا؟ روحا کا چہرہ بجھ سا گیا، احد بغور سے دیکھ رہا تھا۔ کیوں، اچھی ہے نا؟ اچھی تو ہے، لیکن بھائی آپ کو نہیں لگتا کہ اتلے پتلے کی شادی بعد میں پرابلمس کریٹ کر سکتی ہے؟ ایک فریق میں ذرا سی گڑبڑ، معمولی سے انبن ہو جائے تو دوسرے ساتھ ہی دوسرے کو بھی پریشانی اٹھانا پڑتی ہے، خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ روحا نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے یار، قسم اٹھوا لو مجھ سے، میں نے سارے غلط کام چھوڑ دیے، اب تو میں بہت نیک شریف بچہ بن گیا، ایمان سے ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گا کہ تمہارے لیے پرابلمس کریٹ ہو۔ احد نے بے ساختہ کہا تو وہ دھیرے سے ہنس کر بولی۔ مجھے معلوم ہے کہ میرا بھائی بہت نیک شریف بچہ ہے، لیکن میری وجہ سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے۔ نہیں، تمہاری وجہ سے کبھی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ کیوں اتنا یقین ہے مجھ پر؟ کیونکہ میں جس حالت میں تمہیں وہاں سے لایا تھا، اس نے ثابت کر دیا کہ تم رشتوں کی خاطر، خاندان کے اتحاد اور ملاپ کی خاطر سب کچھ سہنے کا حوصلہ رکھتی ہو۔ تم ایک جان نثار، بہادر اور وفا شعار لڑکی ہو، مجھے تم پر فخر ہے، تمہارا بھائی ہونے کا کچھ تو اثر مجھ پر بھی ہوگا نا؟ تم دل سے اس خاندان کو اکٹھا دیکھنا چاہتی تھی نا؟ احد نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ آپ کو میرے دل کا حال کیسے معلوم؟ وہ خوشگوار حیرت لیے بولی۔ بھائی ہوں تمہارا، مانا کہ ہم نے اکٹھے دوستانہ ماحول میں کبھی بھی سادہ وقت نہیں گزارا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنی بہن کے دل کا حال نہ جان سکوں۔ اب انشاءاللہ ہم ساتھ رہیں گے ہمیشہ، دوستوں کی طرح، مجھ سے کبھی کچھ مت چھپانا، اوکے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے پیار سے بولا۔ اوکے تھینکس بھائی۔ وہ اس کے سینے سے لگی۔ احد نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ پھر کیا خیال ہے، زہرا کو بھابھی کے روپ میں قبول کر لو؟ کہ پاپا بھی یہی چاہتے ہیں، دراصل وہ بھی تمہاری طرح اپنے بھائی کے گھر سے رشتہ مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ بھائی، زندگی تو آپ نے گزارنی ہے، اگر زہرا آپ کو پسند ہے تو جیسے آپ کی خوشی۔ وہ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولی۔ نہیں روحا، میرے لیے تمہاری خوشی سب سے اہم ہے، اگر تم کہو گی تو میں زہرا کے لیے پاپا کو ہاں کروں گا۔ بھائی، آپ کی خوشی میری خوشی ہے، اور میری خوشی ہے کہ تم ہمیشہ خوش رہو۔ احد نے اس کی پیشانی چوم لی تو مسکراتے بولی۔ بس پھر ہاں کر دے پاپا کو۔ بھائی، میری ہاں تم پاپا تک پہنچا دو، میں ٹھہرا مشرقی لڑکا، مجھے ان کے سامنے شرم آئے گی۔ احد نے شرمانے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا۔ اوئے ہوئے، 900 چوہے کھا کے بلی حاج نہیں چلی، ایڈا شریف تے مشرقی لڑکا، ماں صدقے چلی جاوے احد تیرے تو۔ اوئے ہوئے میرا شرمیلا بھائی، روحا نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا تو حسن جو ان کی باتیں سن کر دروازے پر ہی رک گئے تھے، بہت مطمئن اور مسرور ہو کر واپس پلٹ کے۔ بی بی جان کو بھی تو خوشخبری سنانی تھی۔ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا تھا، اس بار شدید گرمی میں روزے آئے تھے، اور احد اور روحا پہلی بار روزے رکھ رہے تھے، بہت خوش تھے۔ زحا بیگم نے حویلی میں سب سے اپنے رویے کی معافی مانگ لی تھی، اور سب نے انہیں معاف بھی کر دیا تھا، لیکن انہیں حسن نے یہ نہیں بتایا کہ احد اور روحا کہاں۔ یہ تو سلار تک کو علم نہیں تھا، وہ تو روحا کے موبائل نمبر پر دن میں 10 بار ٹرائی کرتا، مگر نمبر مسلسل بند ملتا، کیونکہ نمبر تو وہ نیا لے چکی تھی۔ احد اور روحا کو زحا کے حویلی جانے کی خبر حسن کے ذریعے مل چکی تھی۔ زحا اب دن
दिन रात आहद और रोहा के लिए बेकरार रहती कि आहद कहाँ चला गया रोहा को लेकर। रोहा को सलार पर भी कभी कभी बहुत गुस्सा आता। वो चाहता तो पापा के साथ घर आ सकता था, इसे मना के ले जा सकता था, मगर वो तो इसका फ़ोन नंबर तक पापा से मांगने की हिम्मत न कर सका। वह नमाज़ पढ़ के रो के अपने सुहाग की सलामती और खुशगवार सवारी ज़िंदगी की दुआएं मांगा करती। आहद और ज़हरा के लिए मम्मा पापा बीबी जान सबके लिए दुआएं मांगती। इसका दिल इबादत में ऐसा लगा कि इसने इत्तकाफ में बैठने का इरादा कर लिया। आहद ने इसके इस नेक इरादे की खबर सुनी तो कहने लगा, इरादा तो नेक है गुड़िया, मगर इस तरह तो मैं अकेला हो जाऊंगा। 10 दिन किससे बातें करूंगा, और तुम अच्छी तरह सोच लो कि इतनी गर्मी में 10 दिन एक कमरे में बंद होकर गुजार लोगी। भाई कमरे में एसी तो चल रहा होगा ना, और क्या खबर फिर मुझे ये मौका मिले ना मिले। सारी ज़िंदगी रोज़े से गाफिल या एहसास हो गया तो कुछ तो हक बंदगी अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ना। रोहा ने संजीदा मगर धीमे मुलायम लहजे में कहा, ठीक कहती हो, ओके बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू भाई, वो खुशी से मुस्कुरा दी। वो इत्तकाफ में बैठ गई। हर नमाज के बाद वो कौम मुल्क की सलामती और बकार की दुआ मांगने के बाद अपने घर, शौहर और ख़ानदान की बका और सलामती की खुशी होगी, अपने शौहर के दिल में अपनी मोहब्बत और इज़्ज़त पैदा होने की, अपनी खुशगवार अज़दवाजी ज़िंदगी के लिए गिड़गिड़ा कर दुआ मांगा करती, अपनी ख़ताओं, गलतियों और गुनाहों की माफ़ी मांगती। इसका दिल हर पल सलार हुसैन की दायमी और मोहब्बत भरे साथ की दुआएं मांगता था। सलार ने जैसा भी सलूक इसके साथ किया, मगर वो तो इसे दिलो जान से चाहती थी। वही इसका मोनस मसीहा, महरम, मुख्तार और महबूब था। अब इसे और यकीन था कि एक दिन वो इसे दिलो रूह की गहराइयों से प्यार करेगा, इसे देख देख कर जिएगा। इसकी मोहब्बत सलार हुसैन जैसे स्टोन मैन को भी नरम कर देगी। रोहा का यकीन गलत भी नहीं था। सलार हुसैन दिन रात इसके हिज्जत की आग में जल रहा था। अपना वहशियाना तशद्दुद याद करके वो अल्लाह से माफ़ी मांगता, दिल ही दिल में रोहा से माफ़ी मांगता। आजकल इसकी दुआओं का मरकज़ व महवर सिर्फ रोहा की ज़ात थी। इसकी मासूम सूरत, इसकी शर्मीली मुस्कान, इसकी भीगती आंखें, इसकी जुल्फ़ों की महकती आबशार, गुलाब बदन की नरमाटे, इसकी खुशबू, इसके आवाज़ की दिलकशी, इसकी बेलौस और सच्ची मोहब्बत, इसकी हर हर अदा, हर हर अमल इसे याद आकर तड़पाता, रुलाता और बेकरार और बेचैन रखता था। किसी काम में इसका दिल नहीं लग रहा था। रोहा का कुछ अता पता नहीं था कि वो कहाँ है। बस ये इत्मीनान था कि अपने भाई के साथ गई है तो खैरियत से होगी। पता नहीं वो इसे याद भी करती होगी कि नहीं। हाँ, मेरे जुल्म सितम को ज़रूर याद करती होगी, रोती होगी कि मैंने इसे सवाए दुखों के और आंसुओं के दिया ही क्या जो मुझे मोहब्बत से याद करेगी। सलार बेबसी से सोचता और अक्सर इसकी आंखों से रोहा की जुदाई के एहसास से आंसू बहने लगते। वो तो तू है ही ऐसी काबिल, तो जो जो कितना तो यही डिज़र्व करता। ईद का चाँद नजर आ गया था। रोहा ने 2 नफल शुक्राने के अदा किया। आहद ने इसके लिए खास लिबास तैयार करवाया था। आसमानी रंग का बहुत खूबसूरत कामदार शलवार सूट था। कमीज़ और दुपट्टे पर सफ़ेद और सिल्वर रंग के चमकते सितारे नग बहुत शानदार छप दिखला रहे थे। वही लिबास पहनकर तैयार होगी। इबादत का नूर इसके सबीज हुसन चेहरे पर अपनी झलक दिखला रहा था। वो बहुत मुतमिन थी, दिल पर कोई बोझ नहीं था। आहद ने इसे एक मैसेज किया था कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट है, और अब वो सरप्राइज़ गिफ्ट के मतलब अंदाज़ा लगाते हुए उलझ रही थी कि दरवाजे पर दस्तक के साथ आहद की आवाज़ है, रोहा दरवाज़ा खोलो गुड़िया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोहा ने धड़कते दिल कँपाते होंठों से पढ़ा और कांपते हाथों से दरवाज़ा खोल दिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत बहुत मुबारक हो माय लिटिल स्वीट सिस्टर, अल्लाह तुम्हारी इबादत कबूल फरमाए। आहद ने पुरजोश अंदाज में कहते हुए इसे अपने सीने से लगा लिया, इसका माथा और सर चूमा और इसके गले में गुलाब के फूलों का हार डाला। शुक्रिया भाई, वो खुशी से नम आवाज़ में बोली। ठीक हो ना जानी? आहद ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर देखते हुए बरादराना मोहब्बत से पूछा। जी भाई, वो मुस्कुरा दी। गुड, तुम्हारी तो सारी दुआएं कबूल होगी इस बार। हम सबको ईद में आने का सही मज़ा आएगा क्योंकि हम सब ने रोज़े रखे। अच्छा पापा कहाँ है मेरा सरप्राइज़ गिफ्ट? नीचे चलो दिखा दो। आहद इसके शानों के गिर्द बाजू हमाइल करके खुशी से मुस्कुराता वह सीढ़ियों की तरफ आया था। जो ही रोहा की नज़र सीढ़ियों से नीचे पड़ी, वो हैरत ज़दा रह गई। ये इसकी नज़रों का धोखा था, ये वाकई सरप्राइज़ गिफ्ट था। वो समझ नहीं पा रही थी। बीबी जान, अमीना, ज़हरा इसके सामने थी। इनके पीछे मम्मा पापा भी मौजूद थे और सबके साथ वो सितम कर वो स्टोन मैन भी खड़ा था जिसे इसने रब से रो रो कर मांगा था। जिसे ही रोहा की नज़र सलार पर पड़ी, वो इसकी निगाह की महसूस करके दिलकशी से मुस्कुरा दिया। रोहा का दिल एकदम तेज तेज धड़कने लगा, इसे लगा बेहोश हो जाएगी। इसने घबरा कर आहद का बाजू पकड़ लिया। सलार इसके अलवही हुस्न को देखकर मबहूत हो गया था। क्या हुआ? आहद ने फिक्रमंदी से इसका चेहरा देखा। भाई ये सब, रोहा का इशारा इन सब की जानिब था जिसे मुस्कुराती और मोहब्बत भरी नज़रों से देख रहे थे। ये सब यहाँ ईद मनाने आए और तुम्हें भी है ना सरप्राइज़ गिफ्ट? आहद ने सरगोशी के अंदाज में मुस्कुराते हुए बताया तो इसने सर हिला दिया। रोहा पुत्तर, मेरी धी रानी, देख तेरी दादी तुझे मनाने आई है, मिलने आई है, आजा मेरी चांदनी। बीबी जान ने ऊपर निगाह उठाकर इसे देखते हुए बहुत प्यार से कहा तो आहद इसे लेकर धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतर गया। अस्सलाम वालेकुम। रोहा ने नीचे कदम रखती सबको मुश्तरका सलाम किया तो जवाब मुश्तरका है। मेरी लाडो रानी, तू तो चिराग है, नूर है मेरे घर का, मेरे सालार की ज़िंदगी का चांद है, सूरज है। तेरे बगैर तो पूरी हवेली में अंधेरा छाया है। और सलार की ज़िंदगी में बहुत प्यार करता है तुझसे, बड़ा रोया वो तुझे दुख दे के। इसे माफ़ कर दे मेरी थी। बीबी जान ने इसे अपने गले से लगाकर आहिस्ती से कहा। इसके चेहरे को चूमा, हाथों को चूमा, फूलों का हार इसके गले में पहनाया। फिर अमीना ने भी यही अमल दोहराया। ज़हरा ने इसे हार पहनाया। मुबारक हो भाभी, चांद रात भी इत्तफाक़ भी। इस खुशी के मौके पर मेरे भाइयों को भी खुशी दे देना। ज़हरा ने इसके गले लगकर धीरे से कहा तो इसकी निगाह खुद ब खुद सलार की तरफ उठ गई। वो इसी को देख रहा था। आंखों में मोहब्बत, नदामत और माज़रत के रंग नुमाए थे। सभी इसके सिफारिशी बनकर आए थे, मगर वो नहीं जानता था वो यहाँ आ गया था। रोहा के लिए यही शुक्र का मुकाम था। मम्मा,
وہ زحا کے قریب پہنچی تو زحا نے روتے ہوئے سے گلے لگا دیوانہ وارث کا چہرہ ہاتھ چومنے لگے. مجھے معاف کر دو بیٹا. پلیز ماما بھول جائیں گزری باتیں, ہمیں اپنے آج اور کل میں جینا ہے, روحا نے روتے ہوئے کہا. نیچے جناب, آج پاپا کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی جا رہی. حسن نے پیار بھرا شکوہ کیا تو سب ہنس پڑے. پاپا آپ نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے کتنا پیار کرتی ہوں. روحا نے ان کے سینے سے لگتے ہوئے ان کے سینے پر مکہ مار کر معصومیت سے بھیگتی آواز میں کہا تو خوشی سے ہنس کر بولے, یس آئی نو مائی سویٹ ہارٹ, آئی لو یو ٹو. پاپا آئی ایم سو ہیپی فار یو. روحا نے زحا کی طرف دیکھا, پھر حسن کو دیکھ کر مانی کے انداز میں کہا. وہ اس کی شرارت سمجھ گئے. آئی نو نوٹی گرل. روحا بیٹا بہت بہت مبارک ہو, اور ہاں ایک سرپرائز تمہارے لیے اور ہے, وہ یہ کہ تمہارا بی ایس سی کا رزلٹ آؤٹ ہو گیا, تم نے اپنے کالج میں ٹاپ کیا. آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی چائلڈ. حسن نے مسکراتے بتایا. او ریئلی, تھینکس پاپا, شکر الحمدللہ. روحا خوشی سے چیخ کی. پھر پاپا اسے اپنے ساتھ لگا صوفے پر جا بیٹھے. کھانے پینے کے لوازمات ملازمین پیش کر رہے تھے. وہ پھولوں کے ہاروں سے لدی سب کے درمیان بیٹھی تھی. وہ سب اسے گفٹ دکھا رہے تھے جو وہ روحا کے لیے لائے تھے. سالار نماز پڑھنے چلا گیا. روحا کو پاپا نے بتایا کہ عید کے تیسرے دن اس کی رخصتی اور ولیمے والے دن زہرا اور احد کی شادی ہو رہی ہے. وہ اتنے ڈھیر سارے سرپرائز پا کر واقعی خوش تھی, اور خوشی کا شکر ادا کرنا بھی ضرور تھا. وہ سب عید کا چاند دیکھنے لان میں جا رہے تھے. پاپا کو سجدہ شکر ادا کرنے کا بتا کر اپنے کمرے میں چلی گئے. سنیے, وہ کہاں جا رہی ہیں؟ سنیے, آپ کہاں جا رہی ہیں؟ احد نے زہرا کے سامنے آ کر پوچھا. وہ میں عید کا چاند دیکھنے. تو دیکھیے نا, عید کا چاند آپ کے سامنے تو ہے. اوئے ہوئے ماں صدقے چلے جائے, ایڈا تو عید دا چاند پاویں کبھی چانوں نو گرہن لگیا ہویا. جی, زہرا اس کے شوخ و شریف جملے لہجے اور آنکھوں کے زاویے پر سٹ پٹائی. جی, آپ کی عید یعنی خوشیوں کا چاند آپ کے سامنے ہے. احد نے اسے دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ نظر جھکا کر حیا سے مسکرا دی. زہرا, ہمارے بڑوں نے ہمارے بارے میں جو فیصلہ کیا, تم اس سے خوش ہو نا؟ احد نے سنجیدگی مگر ملائمت سے پوچھا. آپ خوش ہیں؟ زہرا نے اس اونچے لمبے خوبرو نوجوان کو دیکھتے ہوئے الٹا سیدھا سوال کر دیا. ہاں, میں تو بہت خوش ہوں, احد نے ایمانداری سے جواب دیا. پھر میں نہ خوش کیسے ہو سکتی ہوں؟ کیوں, تیریاں ادنا تارا جڑی ہیں کہ او خوش تو خوش, او نہ خوش تو نہ خوش. واہ بی بی. زہرا نے نظر چھکا کر حجاب میں اس لہجے میں کہا, شرمیلے پن سے مسکراتے ہوئے تیزی سے باہر نکل گئی. او یس یاہو. احد اس کی بات کی گہرائی میں اترا تو فرتے مسرت سے چیخ اٹھا. سالار نماز پڑھ کر واپس آئے تو لان میں سبھی موجود تھے سوائے روحا کے. وہ بے قرار نظروں سے ادھر ادھر تلاش کر رہا تھا. احد نے اس کی بے چینی پھانپ لی اور اس کے پاس آ کر بولا. روحا کو تلاش کریں, وہ اپنے کمرے میں جائیں منالے سے, اور پلیز پھر کبھی میری بہن کو دکھ نہ دیجیے گا. ڈونٹ وری. سالار نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر تھپ کر اندر کی جانب قدم بڑھا دیے. روحا دو نفل شکرانے کے ادا کرنے کے بعد ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنی چوڑیاں اور ہار اتار کر رکھ رہی تھی. ہار پائے پائے نفل پڑے ہیں. چوڑیوں سے خالی ہوتی کلائی خالی ہوئی تو یکایک اس کا ہاتھ ایک مضبوط ہاتھ کی گرفت میں آ گیا. اس نے سٹ پٹا کر چہرہ اٹھا کر دیکھا. سالار حسین اس کے بہت قریب کھڑا تھا. اپنی تمام تر وجاہتوں کے ساتھ سالار نے وہی رونمائی والے کنگن جو آتے ہوئے زہرا کے ذریعے نے واپس لوٹائے تھے, اس کی کلائی میں پہنا دیے. اب کبھی نے خود سے الگ مت کرنا, اور نہ مجھے. سالار نے اس کے رخسار کو نرمی سے چھوتے ہوئے پیار سے کہا تو پوری جان سے جی اٹھی. اس کے روم روم میں سالار کا لمس زندگی بن کر خوشی بن کر دوڑ رہا تھا. بس حیرت سے یک ٹک دیکھے جا رہی تھی. کتنے دنوں بعد اسے دیکھا تھا. پیاسی نگاہیں اس کی ایک دید سے اپنی پیاس بجھا رہی تھی. روحا, میرا جرم بہت بڑا ہے, لیکن ایک بار مجھے دل سے معاف کر دو. پھر کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا. صرف محبت اور چاہت اور عزت دوں گا. اللہ سے بھی بہت رو رو کر معافی مانگی. تم بھی معاف کر دو پلیز. سالار نے ندامت سے پر لہجے میں کہا, اور اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے. تو وہ تڑپ اٹھی. تڑپنا نہیں چاہیے سی, پیر آگے کرنا چاہیے سی. ہاتھ کی جوڑنا, میں پیر پھاڑ بغیر تھا. اس کی باتوں کی محبتوں کی سچائی پر سے یقین آ گیا. اس نے بے اختیار اس کے بندے ہوئے ہاتھ پکڑ کر کھول کر الگ کر دیا. تھینک یو سو مچ روحا, کہ تم نے اپنے اس وحشی جنگلی اور سٹون مین کو معاف کر دیا. وہ خوشی سے بھیگتی آواز میں بولا. سالار, روحا نے تڑپ کر کہا, اس کی آنکھوں سے اشکوں کے مودے پھسل کر رخساروں پر آ گئے. روحا, آئی لو یو, ریئلی ویری لو یو. سالار نے اس کی احمری لبوں کو محبت سے چوم لیا. وہ خوشی سے رونے لگی. روحا, تم اب بھی پیار کرتی ہو نا مجھ سے؟ جب آپ جانتے تو پوچھ کیوں رہے؟ دل کی تسلی اور خوشی کے لیے. بتاؤ نا جان, پلیز, تمہارے پاس میرے محبت کا کوئی گلاب ہے اب بھی؟ سالار نے ضد کرتے ہوئے پوچھا تو روحا کی سمجھ میں نہ کیا جواب دے. پھر ایک دم کچھ سوچ کر ڈریسنگ ٹیبل پر اتار کر رکھے گلاب کے پھولوں کے تمام ہار اس نے اٹھا بڑھ کر سالار کے گلے میں پہنا دیے. محبت بھری چاند رات مبارک ہو. روحا, تھینکس میری جان. سالار اس کے محبت کے اس معصوم اور منفرد اور مسرت امیز اظہار پر آپ دیدہ ہو گیا. بے اختیار اس کی پیشانی چوم کر اسے اپنی پناہوں میں سمو لیا. روحا بھی بے اختیار روئے گی. آپ لوگوں کی معافی تلافی ہوگی تو نیچے آ جائیں, ہم سب آئس کریم کھانے لگے. روحا مما, اور روحا مما تمہیں مہندی لگوانے کے لیے بےتاب ہو رہی ہے. احد نے دروازے پر دستک دے کر کہا تو وہ دونوں جیسے ہوش میں آ گئے. روحا نے اس سے الگ ہو کر اپنے آنچل سے آنسو صاف کیا. سالار نے بھی خود کو سنبھال لیا. ہار اتارتے ہوئے بولا. روحا جان, احد سے کہہ دو کہ ہم دونوں چاند رات اکٹھے اسی کمرے میں منائیں گے. سالار نے خوشی سے دیکھا تھا. جی نہیں, اس کے لیے آپ 3 دن انتظار کریں. وہ حیا سے سرخ ہوتے دروازے کی زند پڑی. روحا جی. اس نے مڑ کر اس کا چہرہ دیکھا. آئی لو یو. سالار نے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا تو شرما کر بولی. تو پھر میرے پیچھے پیچھے آ جائیں. پیچھے پیچھے نہیں, تمہارے ساتھ ساتھ چلوں گا آخری دم تک.
سلار نے آگے بڑھ کے اس کا ہاتھ تھام کر کہا تو وہ خوشی سے کھل اٹھی. وہ جس وقت وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے سیڑھیوں سے نیچے اترے تھے تو ماما پاپا احد اور باقی سب کے لبوں پر آسودہ اور اطمینان بخش مسکراہٹ سج گئی تھی انہیں خوش دیکھ کر. ہن تے باندا سی سارے نوں انہاں انہوں نے کیتا لیکن بہت چنگے کام اے ہویا کہ روحا نے چھیتی معاف نہیں کیتا. جے روحا چھیتی معاف کر دیتی تو پھر روحا نوں میں معاف نہیں کرنا سی. تو اچھا ناول تھا, مجھے تو بڑا پسند آیا. مطلب 2 گھنٹے ہمارے ویسٹ نہیں گئے. اچھا خاصا اچھا ناول تھا. بلکہ میں اپنے دوست کو مشورہ دے کے آواں گی تو ضرور سنی. واقعی مجھے پسند ہے یہ والا ناول. کافی دنوں کے کل والا بھی اچھا تھا. کل میں کیڑا پڑھیا سی, ایک مجھے نا بھول جاتا ہے میں کل کون سا پڑھا تھا, سارا وہ نا مکس اپ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ والا تو بڑا اچھا لگا مجھے. آپ لوگوں کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دین ویڈیو کا اینڈ کریں گے. موسیٰ سعید وعلیکم السلام. الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ فرزانہ چودھری ویری نائس, تھینک یو فرزانہ. طیبہ اشرف نائس ناول آپ ہی, تھینک یو طیبہ. احمد اچھا ناول ہے, تھینک یو احمد. ارم شبیر ایکسلنٹ ناول, تھینک یو. پلیز ریکارڈ مشن محبت بائی حور, تھینک یو. آپ باپ ناول کا نام نہیں بتاتی, صرف اسکرین شاٹ دے دیتی ہیں, مجھے بہت مشکل ہوتی ہے. پلیز ریڈ دیٹ فنی ناول ان وچ ہیرو لڑکی کو ڈاکٹر بناتا ہے. تھینک یو ارم شبیر. یار اس ناول کی پرمیشن کا ایشو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں, آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا تھا پرمیشن نہیں ہے اس کی نا. باقی ناول کا نیم نہیں بتاتی, وہ اینڈ پہ ہوتا ہے اور ڈسکرپشن میں مینشن کر دیتی ہوں, پھر اس وجہ سے بس میرے اسکپ ہو جاتا ہے نا. تو ٹرائی کروں گی آئندہ سے بتا سکوں. اور باقی کون سا فنی ناول کہہ رہے ہیں جس میں ہیرو لڑکی کو ڈاکٹر بناتا ہے؟ مجھے نہیں یاد. یا تو آپ ناول نیم وغیرہ بتائیں تو پتہ چلے, ایسے نہیں مجھے یاد آ رہا. تھینک یو ارم. سیرش محمود بہت اچھا ناول تھا, تھینک یو سیرش محمود. سائرہ ریاض ویری گڈ ناول. وسیع صحیح کہہ رہا تھا. رخسانہ کو منہ کی کھانی پڑی. اینڈ صفی کے لیے میگھا عائشہ کا سین بہت اچھا ہے. قبول اسلام کے بعد مسلم ہونے کر دونوں نیو لائف سٹارٹ کی. ویل ڈن. تھینک یو ویری مچ ساندھی, صحیح کہا آپ نے, سارا کچھ صحیح تھا. تھینک یو سائرہ. زلفشا خان یہ ناول بہت اچھا لگا, بندہ ناول سن کے ڈپریشن سے باہر آ جائے. تھینک یو ویری مچ زلفشا خان. ابھی تو یہ والا جو آپ سنیں گی نا یہ بھی بڑا اچھا ناول ہے جو میں نے آج ریڈ کیا, مجھے پسند ہے. آپ کو پتہ ہے مجھے جلدی ناول پسند نہیں آتی, لیکن مجھے نا لٹرلی یہ ناول پسند ہے جو میں نے آج ریڈ کیا, ریکارڈ کیا. انصاری شگفتہ نازنین موحد ایڈل نام, واو تھینک یو انصاری شگفتہ. معز مغل مجھے تو صحیح لگ رہا ہے اس کا ایڈل, سمجھ نہیں آئی اینڈ تک کیا صحیح لگ رہا ہے آپ کو. بہرحال تھینک یو معز مغل جی. تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی موقع گیا اج تھوڑے دن سی, پتہ نہیں لوگوں نے سنیا نہیں کہ کمنٹ نہیں کیتے, بھاج ہی جا رہے. میرے لسنر نا بڑے وہ انپریڈکٹیبل سے ہیں, سنتے سنتے بیچ میں بھاج جاتے ہیں, سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ان کا, چل کیا رہا ہے. بہرحال آپ بتائیے گا کیسا لگا یہ ناول. مطلب میں اگر اپنا بتاؤں نا تو مجھے کہیں پہ بھی کچھ کمی نہیں لگی, فلاء کچھ بھی نہیں لگا کہ مطلب یہ چیز ہونی چاہیے تھی وہ چیز ہونی چاہیے تھی. رائٹر نے کافی اچھا ناول لکھا ہے. آپ کو کیسا لگا اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. ابھی ہم چلتے ہیں, نہیں ہم نہیں, میں چلتی ہوں, مجھے اجازت ہے. ہاں ہم کمنٹ سیشن پہ ہو گئے ہوں گے تو چلیے سی, اب میں چلتی ہوں اپنے گھر والوں کے بیچ. میں دساں میں بھی یہ دنیا تے ایگزسٹ کر دی ہے جی 2 گھنٹے تو تہاڈے تو کٹ کے بیٹھی. مذاق کر رہی ہوں. اچھا تو مجھے اجازت ہے, انشاءاللہ جلد ملتے ہیں نیو ناول کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.